شیعوں کے بارے میں امام کی روایت کا پھر کیا ہوا شیعوں میں؟ نص کو سمجھنے کا، معاملات کو سمجھنے کا، دنیا کی چیزوں کو بھی سمجھنے کے لیے ایک ٹول ہے، بالکل عقل ٹول ہے. یہ فی نفسی کوئی سورس نہیں ہے جس سے آپ کسی حقیقت کا، دینی حقیقت کا، یعنی دنیاوی مسائل کا تو الگ ہے، اس کا آپ انکشاف کریں. جبکہ اصولیوں کا کیا نقطہ نظر ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ سورس مانتے ہیں، یعنی جس طرح ہم پڑھتے قرآن سنت اجماع، یعنی چار سورس آف شریعہ، جبکہ انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ. اجماع پہ تھوڑا بہت وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن عقل کو تو باقاعدہ انڈیپینڈنٹ سورس مانتے ہیں. تو اس دور میں آپ یہ فرما رہے کہ جو بھی شیعہ ہوتا تھا وہ براہ راست قرآن اور سنت سے اپنا مسئلہ اخذ کر کے عمل کرتا تھا. ابھی اس پہ آپ یہ کہہ رہے کہ پھر ہم کلینی کی زبان یا ان پہ بھروسہ کریں گے کہ بھائی ان کے پاس وہ سارے اصول موجود تھے لکھت کی شکل میں، کیونکہ اب دنیا میں تو کہیں نہیں ہے نا کوئی ایک نسخہ بھی وہ 16 یا 17 کے علاوہ ہے ہی نہیں. کہا ابھی کچھ 8-10 اصول ہی میرے خیال میں ایسے جو موجود ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ تفسیر امام تو عسکری. باقی جتنے بھی ہے آپ یہ فرمائیں گے یا آپ جیسے جو بھی لوگ اس کے ماننے والے کہ بھائی چونکہ شیخ کلینی اور ان سب نے انہی اس دور میں ان کے پاس لکھا ہوا وہ موجود تھا، جیسے ہی انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی جمع کی اس کے بعد اس کی ضرورت بھی نہیں رہی، ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ تو ایک محفوظ شکل میں آ گیا، اور ویسے ہی لوگوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا. یا اس طرح لیں گے کہ لوگوں نے اس کی کاپیز نہیں بنائی. ان اصولوں کی پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر کیا کہتے ہیں آپ کے محققین کہ وہ ضائع ہو گئے یا لوگوں نے اہتمام نہیں کیا یا ظالم بادشاہوں نے اس کو یہ ساری موجود ہیں. کیونکہ خمس ہے کیا بیسیکلی؟ خمس ہے زمین کے اوپر، صحیح، زمین سے جو آتا ہے، اور یعنی معدنیات پہ خمس ہے، اور اس کے علاوہ خزانے جو مل جاتے ہیں دفن ہوئے ان پہ خمس ہے. اس کے علاوہ جو سمندر سے جو چیزیں ہاتھ آتی ہیں، سمندر بھی زمین کا حصہ ہے تو اس پہ خمس ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ کیا کہتے ہیں غنائم پہ خمس ہے، اور جو تجارتی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ خمس ہے. یہ اسی حدیث میں جس کو اصولی علماء پیش کر کے تقلید اور اس کو لے کر آتے ہیں اور روایت حدیث پہ رجوع کر اسے وہ مجتہدین لیتے ہیں. آپ فرما رہے کہ اسی میں یہ بھی ہے کہ سہم امام مباح ہے کہ ہر بندہ اپنے استعمال میں لے سکتا ہے. تو پھر اس پہ ضرور تک تو پھر اصولیوں نے کیا کیا اس میں سنوقع کا فلا تنسا، آگے بات نہ ہوتی تو پھر ٹھیک ہے. پھر کوئی بندہ کہ بفی صدور جیسے کوئی بندہ ہے، کوئی کم پڑھے لکھا عالم بھی کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا سہو نبی کا. بھائی قرآن میں 2 ٹوک ہے نا، لیکن آگے چونکہ اللہ ماشاء اللہ اس اللہ لفظ اللہ میں جھگڑا ہے کہ اللہ کون سا ہے استثناء کا. اللہ ماشاء اللہ میں تو جو حدیث ہے ہمارے پاس میں تو یہ کہ رسول خدا کو اسم اعظم کا ایک حرف نہیں ملا، اس سے مراد وہ ہے. صحیح. تو شیخ صدوق کو یہ نہیں پتہ تھا. اگر ہم آپ سے یہ کہے کہ بھئی ہم جب ایک اخباری مکتب، ایک اصولی مکتب، آپ چند ایسے فرق ہمیں اس کے ساتھ بتائیں ترتیب کے ساتھ جس سے ایک عام آدمی سننے والے کو بالکل کلیئر ہو جائے اچھا یہ ہے مسئلہ. اچھا پھر معتدل اخباری اور متشدد اخباری کی بھی ایک فرق ہے نا. بالکل. تو اس کو پہچان کی کیا کوئی ہے نشانی؟ یا اچھا ایک اور چیز حدیث کی قبول اور رد میں، ایک تو یہ ہم نے غالی اور معتدل میں آپ نے ایک بات کر دی، لیکن اگر ہم اس کو اصولی اور اخباری کے پیرامیٹر میں رکھیں تو پھر کیا بنیادی 2-3 چیز فرق؟ اور جس تحریف قرآن کے بارے میں بھی کوئی اخباری اصولی میں شدید کوئی اختلاف ہے؟ یا اب جو اصولی علماء وہ تحریف کے قائل نہیں ہیں. یہی جب اختلاف الحدیث کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ کیونکہ حدیثوں میں اختلاف ہے جو کہ بہت کم ہے، اس وجہ سے آپ کو مجتہد چاہیے. لیکن جب آپ کے مجتہدین میں ہی آپس میں اختلاف ہے تو یہاں پہ آپ پھر کیسے اس کو ریکنسائل کرتے ہو؟ جیسے وہ جب امام نے یہ فرمایا کہ ہمارے کسی بھی حدیث کو لے لو، اس کیس میں اگر سمجھ میں نہیں بھی آتا کہ کتاب ہے سنت کے مخالف ہے تو آپ کسی بھی حکم کو لے لو، آپ کے لیے صحیح ہے. یہی آپ بھی کہتے ہو کہ آپ کسی جس مجتہد کو مان رہے ہو اسی پر رہو، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں. آپ بھی تو وہی کہہ رہے ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ ایک آج کے شخص کو لے کے آ رہے ہو جو اپنی آراء کا جس کا دخل ہے مسائل شریعہ میں کہ اپنی رائے دیتا ہے وہ، اس کے مقابلے میں میرے پاس کلینی ہے، اس کے مقابلے میں میرے پاس صدوق ہے، اس کے مقابلے میں میرے پاس توسی ہے. تو زیادہ بہتر کیا رہے گا کہ میں توسی اور کلینی کی طرف دیکھوں کہ وہ کیونکہ وہ مجھے حدیثیں دے رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص مجھے اپنی رائے دے رہا ہے. لیکن وہ رائے حدیث پہ مبنی ہے نا. وہ حدیث کا ہے یا تو وہ حدیث دے. اصولاً علماء کا کام یہی ہونا چاہیے کہ حدیثیں لوگوں کو سمجھائیں، سکھائیں، پڑھائیں، اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. سلام اور آداب. امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے. میں شمس الدین حسن شگری آج ایک نئے پروگرام اور ایک منفرد اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. طالب علم نے اپنا جو ایک ارادہ یا خواہش یا جو اپنا طریقہ تھا وہ یہ میں نے بنایا تھا کہ مختلف مذاہب، مسالک، مختلف خیالات و نظریات کے اہل علم سے میں رجوع کروں اور ان سے مختلف موضوعات پہ گفتگو کروں. اور اس میں پھر مجھے یہ تجربہ ہوا کہ بہت زیادہ شہرت کے حامل لوگ جو ہمارے ہاں موجود ہیں ان سے کافی بہتر مجھے یہ لگا، میں جو بہت مشاہیر ہیں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، ویسے اپنا ایک چھوٹا سا تجربہ کہ ایسے لوگ جنہوں نے خود سے پیاس ان کو لگی مذہب کی، دین کی یا کسی بھی نقطۂ نظر کو سمجھنے کی، اور پھر انہوں نے خود سے چیزوں کو پڑھا، مطالعہ کیا، کسی اپنے علاقے محلے سے کوئی اس موضوع پہ مہارت رکھنے والے کچھ اساتذہ سے رہنمائی بھی لی، اور پھر خود انہوں نے ان چیزوں کو اچھے سے پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی. تو مجھے ایسا لگا کہ ان ایسے لوگوں میں زیادہ وہ چیزوں کو سمجھنے میں ان کو زیادہ صلاحیت یا ان کے اندر وہ زیادہ بہتر انداز سے ان کو تفہیم، یہ بہت سے لوگوں سے مل کے تجربہ ہوا. تو اسی سلسلے میں 1-2 گروپس میں کبھی کوئی بحث سے ہوتی تھی یا کوئی بات ہوتی تھی تو کوئی حدیث وغیرہ کے حوالے سے خاص طور پر
تو ایک شخص کا ہمیشہ جب میں ان کا تبصرہ پڑھتا تھا یا ان کا لکھا ہوا کچھ پڑھتا تھا تو میں چونک سا جاتا تھا. میں نے کہا یہ بندہ کون ہے جو ماشاءاللہ سے حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو مہارت بھی ہے, علم بھی حاصل ہے, اور کئی ایسے علماء ٹائپ اور لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کے اندر بھی اس طرح سے وہ نہیں. تو پھر میں نے ان سے درخواست کی بھئی یہ تو آپ مجھے جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں ان میں ایک آپ بہت منفرد سے مجھے لگے کہ جن کا کوئی اس طرح کا حلیہ وغیرہ جو ہے نا پگڑی اور لباس اور اس طرح کی چیز نہیں, لیکن معرفت اور علم میں آپ کا بہت اچھا, تو میں آپ سے کچھ موضوعات پہ گفتگو رکھوں گا. تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ نہیں میں تو طالب علم ہوں, میں کہاں, تو پھر میری درخواست جو ہے الحمدللہ قبول ہوئی آخر کار. تو آج وہ شخصیت میرے ساتھ موجود ہے. میرے ساتھ ہے محترم جناب انجینئر طالب زیدی صاحب. میں تو چاہ رہا تھا ان کے نام پہ علامہ لگاؤں, لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا. آپ انشاءاللہ گفتگو سنیں گے تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے. تو آج ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے اجتہاد اور تقلید کے مسئلے پہ. اس پہ بہت بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ مختلف لوگ اس سے بات کر رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے شیعہ مسلک کے اندر یا شیعہ فرقے کے اندر اخباری اور اصولی کا جو ایک جھگڑا رہا ہے اور اب بھی, تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ ان کا اس پہ کیا مطالعہ ہے اور تجزیہ ہے. اور پھر کچھ سوالات ملحدین کی طرف سے جو مذہب پہ عمومی کیے جاتے ہیں, اور کچھ اہل سنت کے کچھ بنیادی نوعیت کے ایک دو اعتراضات جو شیعت پر خاص طور پر کیے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ہم کچھ ان سے جاننا چاہیں گے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. میں نے تمہیدی گفتگو خواہ لمبی کر دی, لیکن بہرحال آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا گفتگو کے لیے. تھینک یو. اور آپ کا مطالعہ اور واقعی قابل رشک ہے میرے لیے, کیونکہ تجربہ ہوا نا لوگوں سے مل کے, بیٹھ کے, مختلف لوگوں سے ملاقات کر کے. تو میں اگر اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ تقلید اور اجتہاد سے شروع کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے نا, یہ اخباری اور اصولی سے شروع کروں. اخباری اصولی شروع سے اس کو دیکھتے ہیں کہ شیعوں میں کس طرح ایولیوشن آئی. ٹھیک اس حوالے سے ٹھیک. تو مطلب یہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سنی نقطۂ نظر سے تو حضور کے بعد ہی اجتہاد کا سلسلہ شروع ہوا, کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی شخصیت کا عقیدہ نہیں ہے کہ جس کا خدا سے کوئی لنک ہو یا اس کو عصمت حاصل ہو یا خدا نے اس کو مقرر کیا ہو. تو ان کے ہاں یہ ہے کہ بھئی حضور سے لے گئے تو اب ہمارے پاس قرآن اور سنت موجود ہے, اس میں ہم اپنے حالات اور اس مطابق اجتہادات کریں گے. پھر اس میں فقہی مکاتب بنے, کلامی بھی مکاتب بنے. لیکن ہم جب شیعہ کی طرف آتے اور خاص طور پر اگر ہم یہاں پر اثنا عشری شیعوں کی بات کریں تو ان کے ہاں یہ ہے کہ نہیں, حضور کے بعد 12 ایسے لوگ یا ایسی ہستیاں جن کو خدا نے مقرر کیا تھا, اور وہ سب کے سب ان کو عصمت بھی حاصل ہے اور وہ امت کی رہنمائی کے لیے ان کو مقرر کیا گیا تھا. تو جب تک امام موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے, جس طرح پیغمبر موجود ہے تو کسی اور کا اجتہاد کا کوئی وہ بنتا نہیں ہے, یعنی اصولی طور پر. تو معصوم موجود ہے, منصوص شخص موجود ہے, تو اس کی موجودگی میں بھی یہ نہیں ہو سکتا. لیکن 12ویں امام کی غیبت کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی میں آپ سے یوں پوچھوں گا نا کہ 12ویں امام کی غیبت کے پھر کیا ہوا شیعوں میں, اس حوالے سے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. بنیادی طور پہ جتنا میرا مطالعہ, جتنی میری سمجھ, اسی کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا. اور ہر شخص کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا, تو کوئی میری رائے سے بھی اختلاف کرنا چاہے, دلائل سے اختلاف کرنا چاہے, تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں, بلکہ اچھی چیز ہے. اختلاف سے علم ہونا چاہیے, اور اختلاف سے بالکل علم بڑھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک دو منہج وہاں سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, ایک تو اہل تشیع کا اور ایک اہل سنت کا. اب اس وقت اس کو اس طرح شیعہ اور اس طرح اہل سنت نہیں کہا جاتا تھا. بنیادی طور پہ رسول خدا کے بعد کچھ چند ہی لوگ تھے جنہوں نے امام علی علیہ السلام کو قبول کیا, ان کی آمد کو قبول کیا, ان کے حکم کا انتظار کیا. جو بھی فاطمہ وغیرہ کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں کہ 40 دن تک لوگ ان کے گھر پہ آتے جاتے رہے. تو یہ وہی لوگ تھے جو امام علی کے علاوہ دوسرے شخص کی خلافت کو یا حاکمیت کو قبول نہیں کر رہے تھے. تو وہ منتظر تھے کہ جو بھی علی فیصلہ کریں گے تو اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے. امام علی نے پھر بالآخر صلح کر لی, اور صلح کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک حکومت اسٹیبلش ہو گئی. لیکن وہ جو حکومت تھی اس میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے خلافت بعنوان سیاست کا دعویٰ کیا تھا. جو سیاسی امور ہیں, حکومتی امور ہیں, نظامی امور ہیں, وہ ہمارے پاس ہیں. انہوں نے دینی مرجعیت اپنے ہاتھ میں نہیں لی تھی. اسی لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس دور میں جو کچھ اصحاب ہیں رسول اکرم کے, جن میں عبداللہ بن عباس ہیں, عبداللہ بن مسعود ہیں, خود امام علی ہیں, لوگ شرعی مسائل میں انہی کی طرف رجوع کرتے تھے. لیکن یہ جو عمل لوگ کرتے تھے, تو وہاں پہ ایک روایت بڑی مشہور ہے اہل سنت میں, معاذ بن جبل والی, جو آپ کی بھی نظر میں گزری ہوگی, کہ معاذ بن جبل کو جب یمن کا حاکم بنایا رسول اللہ نے, اس سے سوال کیا کہ بھئی تم کس طرح عمل کرو گے؟ کہا قرآن پہ چلوں گا. کتاب اللہ میں نہیں ملا, پھر کیا کرو گے؟ کہا سنت پہ. سنت میں نہیں ملا تو پھر میں اپنا اجتہاد پر عمل کروں گا. شیعوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا, تحفۃ العقول میں ہے یہ حدیث, لیکن تھوڑی مختلف انداز میں. مثلا وہاں پہ اس طرح ہے کہ تحفۃ العقول میں کہ کتاب اللہ پہ عمل کروں گا, نہیں ملا تو سنت رسول پہ, اور نہیں ملا تو روح قرآن و سنت پر عمل کروں گا. تو وہاں پہ انہوں نے روح قرآن و سنت کا استعمال کیا. اجتہاد کا وہاں نہیں ہے. اجتہاد رائی, اچھا وہاں پہ بھی جو ایکچوئل عربی میں لفظ ہے وہ رائی ہے. میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. بالکل. اب شیعہ ایکچوئل جو موقف ہے اس مسئلے پہ وہ اس طرح ہے کہ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ
امام سے پوچھا گیا کہ اگر ہمیں کوئی حکم کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں نہیں ملتا تو ہم کس طرح، تو کیا ہم اپنی نظر کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ بھی اجتہاد کا لفظ نظر کا لفظ استعمال ہوا کہ ہم نظر کر سکتے ہیں اس میں اور اس پہ نظر پہ عمل کریں تو پھر جو عمل ہو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی نظر سے عمل کیا اور وہ عمل خدا کے حکم کے موافق ہوا تو تمہیں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. اچھا ہوا بھی تو لیکن اگر وہ مخالف ہوا تو تمہیں اس کا، تو تم نے خدا پہ جھوٹ باندھا، اس کا عقاب تمہیں ملے گا. تو امام نے اپنی نظر کے کانسیپٹ کو وہاں پر ویسے ہی کینسل کر دیا. اور اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں، بہار میں بھی حدیث ہے اور دوسرے مقامات میں بھی حدیث ہے کہ اپنی نظر نہیں دے سکتے کتاب و سنت میں حکم نہ ملنے کے باوجود. تو جو شیعوں کا موقف ہے اس حوالے سے جو شروع میں رہا ہے، اب تو چینج ہو گیا، وہ یہ تھا کہ الحلال و بین، جو رسول خدا کی مشہور حدیث ہے دونوں فریقین نے نقل کی ہے، وہ حرام و بین کہ حلال بھی بیان ہو چکا، حرام بھی بیان ہو چکا. اب اس کے درمیان میں شبہات ہیں، تو جو شبہات سے پیچھے ہٹ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں مبتلا ہو گیا وہ گویا حرام میں مبتلا ہو گیا. تو ہمارا جو موقف ہے وہ بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ جو بھی احکام شریعت ہیں، جن میں عبادات ہیں، پھر عقود ہیں، پھر ایقاع ہیں، اور پھر احکام مسلینیس جو احکام ہیں، کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے، قضاوت کے حدود ہیں جن میں، اب یہاں پہ جو چیزیں حرام ہیں وہ موجود ہیں، نصوص سے وہ ثابت ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں فرائض ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور پھر کچھ چیزیں جو مستحب ہیں یہ بھی بیان ہوئی ہوئی ہیں. باقی ساری چیزیں حلال ہیں، کیونکہ جب تک کسی چیز کے بارے میں حرام ہونے کی نص نہ ہو وہ حرام نہیں ہوتی. اب اس پہ عمل کس طرح ہونا ہے؟ وہ نصوص کے مطابق ہی عمل ہونا ہے. نص یا تو خاص ہوگی اس مسئلے کے مطابق، یا پھر نص عام ہوگی، جنیرک پرنسپل ہوگا، اس کے مطابق عمل کرنا، حدیث پہ عمل کرنا ہی ہے. اپنی رائے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یا تو نص ہے، یا تو نص خاص ہے، یا نص عام ہے. نص بہرحال موجود ہے. اور اگر پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو واقعاً کسی نص خاص یا عام سے حل نہ ہو، تو وہاں پہ ہم یہ کریں گے اس کو شبہات کے زمرے میں ڈال کے اس سے ہم احتیاط کے طور پہ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو ایک جو موقف ہے وہ یہ ہے. رسول اللہ کے بارے سنت نے کیونکہ اس حدیث کو بھی لیا، اور پھر وہاں پہ جو ایک سسٹم تھا کہ اصحاب رائے دیتے تھے اپنے، جو ان کے پاس مسئلہ شرعی آتا تھا اس پہ رائے دیتے تھے. خود بی بی عائشہ کی بھی کئی ساری آراء موجود ہیں مختلف مسائل میں. تو وہاں پہ سسٹم رسول اللہ کے بعد سے ایک طرح سے اسٹیبلش ہو گیا، دھیرے دھیرے کر کے وہ مضبوط ہونے لگ گیا. پھر بعد میں وہاں پر یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل ہے، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، یہ دو بنیادی طور پہ پھر اہل سنت میں ڈویژن فقہ کے اعتبار سے شروع ہو جاتی ہے. امام احمد بن حنبل کا جو مکتب تھا وہ یہ تھا کہ وہ اصحاب حدیث کہلاتے تھے، کہ ہم حدیث پہ چلیں گے. وہ بھی رائے دیتے ہوں گے لیکن وہ رائے بعنوان توضیح دیتے تھے کہ بھائی میرے سامنے یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، اس کی توضیح، اس کی وضاحت یہ بنتی ہے. تو امام احمد بن حنبل کا جو انہوں نے اسی لیے مسند احمد بن حنبل کمپائل کیا، حدیث جمع کی انہوں نے، وہ بخاری سے ہی پہلے کے، امام بخاری کو ہے انہی کے شاگردوں میں سے آتے ہیں. بعد میں امام حنیفہ، تو امام حنیفہ کا یہ تھا کہ وہ اصحاب الرائے کی کیٹیگری میں آتے تھے، وہ اجتہاد کے قائل تھے. کیونکہ اب اس کا ایک اگر حسن ظن رکھا جائے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس حدیث پہنچی نہ ہو. یہ کہا جاتا ہے ایک عالم دین ہے جو بھی ہے، اس ظن کے رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس حدیثیں پہنچی نہیں تھیں یا کم پہنچی نہیں تھیں. اپنی آراء کو استعمال کیا، اور بیچ میں کچھ ٹائم انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی صحبت میں بھی لگائے 2 سال، کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو لحلق نعمان نعمان تھا. تو انہوں نے جو ہے ان سے بھی استفادہ کیا، لیکن ان کا جو اپنا مکتب تھا وہ بہرحال اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے فتاوے لکھ دیے مختلف مسائل پہ، اور ان کا ایک مکتب اسٹیبلش، کیونکہ وہاں پر بھی وہ تقسیم کرتا ہے اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے، ابو حنیفہ کو اصحاب الرائے کا امام، بالکل ایسے ہی. تو وہاں پہ اسٹیبلش ہو گیا. پھر جب ابو حنیفہ آ گئے تو پھر امام شافعی بھی، پھر امام مالک بھی ایک طرح سے متضاد ہیں. صحیح. امام مالک کا صحیح سے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اصحاب الرائے میں پوری طرح ان کو رکھیں یا اصحاب حدیث میں رکھیں، وہ درمیان کی ایک شخصیت ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی کہ انہوں نے معطا امام مالک انہوں نے کمپائل کی. امام شافعی کا یہ کہ وہ اصحاب الرائے کی کیٹیگری میں ہی ہے، لیکن انہوں نے بھی حدیثیں جمع کی، لیکن وہ بنیادی طور پہ اصحاب الرائے کی، اگر ہم کہیں شدید اصحاب الرائے میں امام حنیفہ ہیں، ان سے زیادہ تو بالکل. اور ان کی مذمت میں جو بہت سے اقوال، خود سنی مصادر میں جو اختلاف، تو انہوں نے ان کو بہت بالکل وہ کیا گیا اس دور میں. خطیب بغدادی وغیرہ کو پڑھے نا تو عجیب و غریب. خیر ٹھیک، لیکن ان کا ایک اسٹیبلش فقہ ہے جو کافی لوگوں نے اڈاپٹ کیا. خود بر صغیر میں تو حناف ہی ہیں دیکھا جائے تو، اور جو دیوبندی بریلوی کی تقسیم بھی بعد میں ہوئی ہے تو وہ بھی عقیدے میں تقسیم ہوئی ہے، وہ فقہ میں تو وہی حناف ہی، کوئی فرق نہیں ہے. شیعوں میں یہ رہا کہ کیونکہ رسول خدا کے امام علی تھے، امام علی کے کچھ اصحاب تھے، وہ ان کے منہج پہ رہے، ان سے مسئلے پوچھتے رہے، انہی سے قضاوت کراتے رہے. خود امام علی تو خلفاء کے دور میں بھی اگر کوئی فیصلہ غلط ہو جاتا تو تمام باقاعدہ اس کو منع کر دیتے تھے، ٹوک دیتے تھے. اور پھر امام جو فیصلہ کرتے تھے، خلیفہ بھی اس فیصلے کو جو ہے وہ قبول کر لیتا تھا، بہت سے کیسز میں رکھ لیتا تھا اس فیصلے کو. اسی پہ علی الحلاق عمر، جی بالکل، کئی بار یہ جملہ ملتا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ وہ بہرحال ایک خیال کرتے تھے اہل بیت کا، امام علی کا بالخصوص. تو امام کے اصحاب اس طرح رہے. تو کیونکہ امام موجود ہے اور امام ایسا شخص ہے کہ جو رسول خدا کے سارے علم کا وارث ہے، تو شیعوں میں کبھی اپنی رائے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. بالکل، کیونکہ امام موجود ہے تو جو بھی مسئلہ ہے اس سے پوچھ لینا ہے. یہی سلسلہ کرے امام صادق تک رہا. امام صادق علیہ السلام کے بعد امام باقر امام صادق نے باقاعدہ یہ کام کیا کہ لکھوانا شروع کیا حدیث. اس سے پہلے لکھنے کا کلچر نہیں تھا. خود ہمیں معلوم ہے قرآن بھی صحیح سے کمپائل جو ہے وہ بنو امیہ کے دور میں ہی ہوا ہے.
حضرت عثمان سے کہتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے کچھ نسخے بنائے تھے جو پیور کمپائلیشن ہے قرآن کی، یا زیادہ سے زیادہ نسخے جو بنے وہ تو بنو امیہ اور پھر بعد بنو عباس کے دور میں ہی بنے. تو لکھنے کا کلچر اس زمانے میں اتنا نہیں تھا. امام باقر امام صادق نے اس کو باقاعدہ رائج کیا. امام علی کے ایک صحابی سلیم بن قیس کی ایک کتاب آج بھی موجود ہے ہمارے پاس، لیکن اس طرح کی بہت کم ہی اصول رہے ہوں گے جو ہمارے پاس ہوں. وہ جو کہا جاتا ہے 400 اصل 400 اصول یہ سارے امام باقر کے بعد کے. ہاں لیکن اس میں سے آپ کیا کہہ رہے کہ میرا سلیم تو بڑی نظر ہے. ہاں وہ خود میرے حساب سے بھی وہ اس میں یعنی اصل سلیم بن قیس نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اصل نہیں ہے، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں مکس ہوئی ہیں بعد میں. کیونکہ اس میں جیسے ایک ہے کہ محمد نے بکر اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ 3 سال کا بچہ کہاں سے نصیحت کر رہا ہے. تو اس طرح کے کچھ معاملات ہیں. لیکن بھائی سلیم بن قیس عمومی طور پہ وہی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مکس اپ ہوا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ قرائن سے فٹ بیٹھ رہی ہے اس میں جو آئی ہے حدیث یا نہیں. اگر قرائن سے نہیں بیٹھ رہی تو پھر ظاہر ہم اس کو نہیں لیں گے. لیکن جو اصل جو 400 اصول ہیں بنیادی طور پہ 4000 اصول تھے. یہ امام باقر کے بعد سے شروع میں امام سجاد کے ہمارے پاس 2 ہی اصل ہیں ان سے جو وارد ہیں، ایک صحیفہ کاملہ ہے اور ایک رسالۃ الحقوق ہے. اس کے علاوہ امام سجاد سے بھی اتنا خاص ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. امام باقر ضائع ہو گیا سارا، لکھے ہی نہیں گئے ہوں گے یا پھر ضائع ہو گئے. اصول اربعہ میں یا تو لکھے گئے تھے وہ سارے امام باقر کے بعد کے ہیں. تو وہ ان میں سے یہ ہے کہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو تھی نہیں. ہاں ٹھیک. پرنٹنگ پریس 15ویں صدی میں آئی ہے. ٹھیک ہے. تو کاپیز لوگ ہاتھ سے بناتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو کاپیز جن لوگوں کے پاس تھیں اب ان کی تعداد کم تھی. پھر یہ کہ امام کے جو اصول تھے وہ اس طرح تھے کہ آرگنائزڈ ہوں. یہ جو حدیث ہے جو اصولی علماء بڑی شدت سے بیان بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ نحن القاء الاصول انتم کہ التفریق تم پہ ہے کہ تم اس کی فرا کرو. تو یہ جو اصول ہے اس سے مراد اصول فقہ نہیں ہے. اس سے مراد اصل وہ کتاب ہے جو امام اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے امام لکھوا رہے ہیں. صحیح ہے. تو وہ اصل ہے. اب وہ رینڈم ہے. تو وہاں پہ ہم نے جو کہا کہ فرا تم پہ، اس کی مراد یہ کہ اسے آرگنائز کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تو اصول تھے لیکن یہ سارے ان آرگنائز تھے. بعد میں جب حضرت امام صاحب الزمان غیبت میں گئے ہیں اور اس کے بعد یعقوب کلینی کا دور ہے، غیبت صغریٰ میں ہی وہ ہیں، تو ان کے پاس اصول تھے. 400 ان کے پاس بھی نہیں تھے، ان کے پاس کچھ 150 یا 150 سے کچھ زیادہ اصول ان کے پاس تھے، باقی ان کے پاس نہیں تھے. اس کو انہوں نے کمپائل کیا پھر ایک جگہ پہ باب کی صورت میں. اسی لیے کچھ باب میں بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب میں نہیں بنتی تھی لیکن انہوں نے ڈال دی. تو وہ اسی وجہ سے کہ وہ پہلی مرتبہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ باقاعدہ باب کی شکل میں وہ لے کے آئے. تو انہوں نے اس کو آرگنائز کیا، اصولوں کو ایک جگہ جمع کیا. اصول کافی، فروع کافی جو ہے جو انہی نے تالیف کی ہے. لیکن روضۃ الکافی کے بارے میں اختلاف ہے، یا تو اس میں ساری احادیث اصول سے نہیں ہے یا پھر یہ کہ یہ ان کی ہے ہی نہیں، بعد میں جوڑ دی گئی. لیکن بھائی اصول کافی، فروع کافی اپنی جگہ پر. الکافی کے 3 حصے، ایک کو اصول، ایک کو فروع اور ایک کو روضہ کہا جاتا ہے. تو روضہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ امام کلینی کے اپنے مرتب کردہ ہیں یا نہیں. اچھا ہم امام نہیں کہتے ان کو. ہاں میں کہتا ہوں، وہ مجھے پتہ ہے. اب تو ہو گیا نا، اب امام کلینی بھی کہہ رہے ہیں امام. تو اس لیے بھائی امام کا میں ٹائٹل میں یہ کہ علماء کو امام کبھی نہیں ثقۃ الاسلام، یعنی کلینی کو جب آپ ثقۃ الاسلام کہیں گے تو امام کلینی کے نام میں امام اس مفہوم میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن رائج مفہوم میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی بالکل. چلے ہم نہیں کہتے. تو ثقۃ الاسلام جب کہہ دیا تو وہ کلینی ہی مراد ہے. خیر تو جو ہمارے شیوخ الثلاثہ ہیں یہ کلینی، صدوق اور پھر توسی علیہ رحمہ. تو شیخ کلینی نے باقاعدہ کمپائل کر دیا. اب اس دور تک آپ دیکھیں کہیں پر بھی اجتہاد کا تصور نہیں ہے. یعقوب کلینی نے کمپائل کر دی کتاب، انہوں نے جسٹ احادیث ایک جگہ جمع کر دی. اب لوگ اس احادیث کی طرف رجوع کر رہے ہیں. پھر آتے ہیں شیخ صدوق نے بے تحاشا کام کیا. یعقوب کلینی کے مقابلے میں دیکھا ہے تو شیخ صدوق کا کام بہت زیادہ ہے. انہوں نے توحید تالیف کی، انہوں نے اعتقادات تالیف کی، انہوں نے ملا حاضر الفقی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کا ایک تھا کہ ایک دفعہ ان کا کہیں سے گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ ایک کتاب ان کی نظر سے گزری، ملا حاضر الطبیب، کہ جس کا کوئی طبیب نہ ہو وہ اس کے لیے پڑھ کے اپنا علاج وغیرہ کر لے. جی. تو انہوں نے اس سے انسپائرڈ ہو کر پھر یہ کتاب تالیف کی، ملا حاضر الفقی، کہ ہر بندہ اپنا ہی فقیر. اور انہوں نے ایک جگہ کیا، اب اس میں انہوں نے کہیں پہ اپنی آراء دی ہیں لیکن وہ بعنوان توضیح یا بعنوان شرح دی ہیں. اور یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہو، اوپر احادیث انہوں نے لکھی میں، نیچے انہوں نے اپنی ایک رائے دی تھی. تو یہ اس سے اگر یعنی اس رائے کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی رائے ہے. آپ کے لیے جو چیز قبول کرنا، میرے لیے جو چیز قبول کرنا ضروری ہے وہ جو حدیث کو لے کے آئے. تو انہوں نے ایک کمپائلیشن کی. اس کے بعد پھر ہم آگے جاتے ہیں تو ایک گیپ ہے بیچ میں، اس میں شیخ مفید علیہ رحمہ آتے ہیں. شیخ مفید کا بنی طور پہ کلام پہ زیادہ کام ہے بنسبت یہ کہ فقہ میں ان کا کام ہو، لیکن فقہ میں ان کا کام ہے الرد علی ابن جنید. ابن جنید جو تھے وہ صوفی پہ بنیادی طور پہ مجتہد تھے، انہوں نے فتاوی کی کتاب لکھی تو ان کے رد پہ انہوں نے پھر کتاب تالیف کی تھی. پھر بعد میں توسی آتے ہیں. شیخ توسی متضاد شخصیت ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ مجتہد ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ پکے محدث ہیں. اچھا. تو بنیادی طور پر لیکن جو میرا جو ان کی تصانیف دیکھی میں نے، تہذیب استفسار اور النہایہ، تو وہ محدث ہی ہیں، مطلب وہ مجتہد نہیں ہیں. اچھا. لیکن ان کا فقہ شافعی پہ کافی کام تھا ان کا. تو کیونکہ وہ فقہ شافعی کے ماہر تھے تو اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ شیعوں پہ لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس فقہ نہیں ہے، آرگنائز سیٹ آف رولز نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے رد پہ النہایہ لکھی تھی کہ
تاکہ یہ اس چیز کو وہ ختم کریں کہ شیعوں کے پاس فقہ ہے لیکن شیعوں کو اس کی ضرورت کیوں نہیں، کیونکہ شیعوں کے پاس احادیث وہ اہل سنت کے پاس جتنی احادیثوں سے کئی گنا زیادہ احادیث شیعوں کے پاس ہیں، تو اس لیے ضرورت نہیں انہیں کہ وہ کوئی اپنا فقہ یا سیٹ آف پرنسپلز اس طرح سے بنائے. تو انہوں نے النہایہ لکھی، لیکن اس کے بعد پھر النہایہ پہ عمل شروع ہو گیا. یعنی پھر ایک کلچر ڈیولپ ہوا کہ لوگوں نے پھر حدیث سے تھوڑی بے اعتنائی برتنا شروع کی اور ایک جو اس زمانے کی توضیح مسائل سمجھنا اس پہ عمل کرنا انہوں نے شروع کر دیا. یہ سلسلہ پھر پہنچتا ہے علامہ حلی کی طرف، ان کے ادریس حلی، اس کے بعد محقق حلی، پھر علامہ حلی جو مشہور ہیں. تو علامہ محقق حلی نے شاعر الاسلام بنائی اسی منہج کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی کو رکھتے ہوئے کہ ایک سیٹ آف پرنسپلز ہو جائیں ایک جگہ پہ اور اس پہ آبھاس ہو جائیں تو لوگ اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں. تو شاعر الاسلام جب انہوں نے لکھی تو یہاں سے پھر معاملہ ہو گیا جدا. اب جو لوگ جو تھے وہ احادیث کی طرف ان کا رجحان ختم ہو گیا اور شاعر الاسلام کی طرف ان کا رجحان بڑھ گیا. اور پھر ایک زمانے تک جو علماء تھے وہ شاعر الاسلام پر ہی عمل کرتے رہے اور شاعر الاسلام پر ہی عمل ہوتا رہا. علامہ حلی آئے، انہوں نے بھی پھر اصول کی باقاعدہ کتاب لکھی، اور پھر شیخ شریف مرتضیٰ یہ سارے لوگ آئے، انہوں نے کام کیا ان چیزوں پہ. لیکن پھر بیچ میں جب صفوی دور آیا ہے تو علامہ حر عاملی، علامہ باقر مجلسی، انہوں نے پھر دوبارہ ریوائیو کیا اس سنت کو کہ یہ تم کہاں بڑھ کے جا رہے ہو، کہ تم تو فقہ کے آبھاس لے کے بیٹھ گئے ہو، قوانین لے کے بیٹھ گئے ہو، اصل چیز تو حدیث تھی، اخبار تھی ائمہ کی. تو پھر علامہ باقر مجلسی، علامہ حر عاملی نے باقاعدہ اس چیز کو ریوائیو کیا. اور بہار علامہ باقر مجلسی نے تالیف کی 110 جلدیں کہ بھئی احادیث کی تو کمی نہیں ہے. اب تحقیق آپ کرتے رہو کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ان کو ملی انہوں نے سب ایک جگہ جمع کر دی. اور وہ 10 مجلدات، یہ کوئی مطلب آسان بات نہیں ہے بالکل، بلکہ اس کی پہلی طباعت تو 145 بالکل تم سے ضائع ہو گئی نا پھر. تو 110 مجلدات یہ ہوئے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں. آپ اس سے یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک حدیث کا ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا. تو اگر کسی کے پاس بہار ہے تو گویا اس کے پاس ساری کتابیں، کیونکہ الکافی کی حدیثیں بھی وہاں ہوں گی اور تاریخ کی روایت ان کے پاس ہوں گی، سب اس کے پاس ایک جگہ. ہاں پھر اس میں تحقیق کا کام زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہیں پہ بھی دعویٰ نہیں کیا کلینی وغیرہ کی طرح، کلینی اور صدوق کی طرح کہ میری حدیث صحیح ہیں، یہ دعویٰ انہوں نے نہیں کیا. پھر علامہ حر عاملی نے جو وسائل الشیعہ تالیف کی تو ان کے پاس 16 اصول اور تھے، جو کہا جاتا ہے، جو مشہور ہے کہ 16 اصول ان کے پاس اور تھے جو اصول اربعہ کے علاوہ تھے. اصول اربعہ کو بھی ہم اصول اس وجہ سے کہتے ہیں، اصل تو وہ ہیں کیونکہ انہوں نے اصل سے حدیث ایک جگہ. اصول اربعہ سے مراد یہ 4 کتابیں، یہ 4 کتابیں ہیں جن میں جو حدیث آئی ہیں، کافی، ملا عذر الفقی، استفسار، تہذیب، یہ 4 ہے جس کو اصول اربعہ کہا جاتا ہے. ٹھیک، لیکن ان کو اصول یوں کہا جاتا ہے کہ یہ اصول اربعہ عامہ سے بنے، یعنی جو 150 سے 200 اصول ہمارے پاس تھے اس زمانے میں، اس سے کمپائل ہوئے. اور شیخ العاملی کو، شیخ العاملی نے جو کتاب تالیف کی اس کو مصنف کہیں گے، کیونکہ یہ ان اصول اربعہ کو ایک جگہ کیا انہوں نے. صحیح، اصول اربعہ کو ایک جگہ کیا، انہیں کو جمع ایک جگہ. ہاں، اور پھر 16 اصل آپ کہہ رہے ہیں 16 اصول ان کے الگ سے تھے، اس کو بھی ایڈ کر دیا اس میں. ٹھیک. تو علامہ حر عاملی نے کیا کیا کہ اصول اربعہ کی احادیث ایک جگہ جمع کر دی، لیکن صرف شرعی مسائل میں. تو اس کا کیونکہ نام ہی ہے، عقائد کا اس میں نہیں ہے. پھر مستدرک الوسائل کے جو علامہ نوری تھے، انہوں نے یہ کیا کہ جو اصول حر عاملی کے پاس تھے انہی میں جو حدیث وہ نہیں لے کے آئے، انہوں نے ان کو بھی ایڈ آن کر دیا. تو اس طرح مستدرک الوسائل جیسے اہل سنت کے پاس، جیسے اہل سنت کے پاس مستدرک الحاکم ہے، وہ بخاری مسلم جو حدیث نہیں لائے لیکن ان کے اصولوں کے حساب سے وہ صحیح تھی، انہوں نے اس کو وہاں پہ ایڈ کر کے اپنی کتاب تالیف کی. اسی طریقے پہ انہوں نے کام کیا علامہ نوری نے کہ جو احادیث وہ نہیں لے کے آئے تو انہوں نے ان احادیث کو بھی وہاں پہ جمع کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے ایک ہی جگہ پہ معاملات ہو جائیں. جی. باقی علامہ فیض احمد کاشانی نے بھی ایک کام کیا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے صرف اصول اربعہ کو ہی ایک جگہ جمع کر دیا. تو اس میں انہوں نے اصول کافی کی حدیث بھی لی. بالکل، الوافی انہوں نے تالیف کی ہے، وہ اس سے اصول ترجمہ آ رہا ہے، 10 جلدیں ہو گئی ہے. بہت اچھی بات ہے. وسائل کا تو میرے خیال میں اویلیبل ہے. وہ تو ڈکو صاحب نے کیا تھا 20 جلدوں میں. حسین ڈکو صاحب. اور یہ الوافی کا ترجمہ کوئی ایڈوکیٹ رضا صاحب ہے لاہور میں. اچھا. ہاں، اس کی ابھی کل انہوں نے فیس بک پہ ڈالا تھا کہ اس کی 10ویں جلد میں نے 2 یا 3 میں نے منگوائی ہے. باقی اصول کافی کا تو ہے، لیکن اصول کافی کا پورا نہیں ہے، اس کے صرف 4-5 جلدیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر محسن صاحب بھی کام کر رہے ہیں اصول کافی پہ، ابھی تک 3 جلدیں آئی، لیکن بہرحال آگے ان کا کوئی فنڈ وغیرہ وغیرہ کام تو پورا ہے. تو اگر وہ بھی ہو گیا تو ایک چلو شرح بھی ہے ساتھ. خیر سوری میں بیچ میں نہیں ٹھیک. تو یہ یہاں تک آپ لے آئے بہت خوبصورتی سے. بھائی آپ نے یہ تو پوری تعریف کو ایسے چند یعنی یہ ایسی یہ جو بات ہمارے محترم طالب صاحب کر رہے ہیں نا، یہ ایک ہی جگہ نہیں ہے، یہ انہوں نے اس پورے کو پڑھ کے، کیونکہ میں خود بھی ان چیزوں کے چکروں میں رہتا ہوں تو اس طرح سے کہیں مجھے نہیں ملا بھائی ہو سکتا. تو یہ کیا ہے، بالکل بندے نے گہرائی سے سب چیزوں کو پڑھ کے پھر ایک تصویر جو بنائے نا، بہت مزے کی اور بہت خوبصورت. تو اب امام کی غیبت کے بعد یہ سارا حدیث اور یہ سب جمع ہوا. تو اس میں آپ نے یہ جو بتایا نا کہ بیچ میں حدیث پہ ہی تھا، پھر درمیان میں آ کے شرائع کی بات جو ہے فقہ پہ. جی، شرائع محقق حلی جو ہے بنیادی طور پہ پہلے مجتہد ہیں، ٹھیک، جو باقاعدہ مجتہد ہیں. پھر صفوی دور میں آ کے آپ فرما رہے ہیں کہ دوبارہ پھر محدثین والا. جی، صفوی دور میں اخباریت کہانے لگے وہ. اس سے پہلے اخباری اصولوں کی تفریق نہیں تھی.
تو اس سے پہلے تو سارے اخباری ہو گئے نا. اس سے پہلے تو سارے اخباری تھے، لیکن اخباری جو اس زمانے میں جو اخباری کہلا رہے تھے وہ لوگ تھے جو ظواہر قرآن کو بھی حجت نہیں سمجھتے تھے. تو یہ باقاعدہ اس پہ تو ابھی ہم الگ سے بات کریں گے نا اخباری، لیکن یہاں پر ہاں، لیکن حدیث کی حد تک ظاہر ہے وہ سارے اخباری ہی تھے. بیچ میں شیخ شریف کی جو ایک کام تھا الذریعہ الی الاصول جو ان کا تھا، وہ ایک طرح سے شفٹ تھا مائنڈ سیٹ میں، کیونکہ اس کے بعد موقع کے لیے آتے ہیں نا شریف مرتضیٰ کے بعد شریف رضی کا تو اتنا کام نہیں، ان کا تو خود بات انہوں نے جمع کی امام علی کی نہج البلاغہ جسے آج ہم جانتے ہیں. شریف مرتضیٰ کا زیادہ کام ہے عقائد پہ بھی، ان چیزوں پہ بھی. تو کیونکہ اس زمانے پہ کلام زیادہ چل رہا تھا، دیکھا جائے تو لوگوں کی آبھاس زیادہ ہو رہی تھی. اب کلام کی ایک مجبوری ہے، کلام میں ریشنل پہ جانا پڑتا ہے آپ کو. بالکل. تو جب ریشنل وہاں پہ بہت زیادہ یوٹیلائز ہونے لگ گیا تو پھر وہ ریشنل انوالو ہو گیا فقہ میں بھی، کہ اب جب ہمارا ایک منہج ہے کہ ہم عقلی دلائل سے چیزوں کو سمجھنے لگ گئے ہیں اور ثابت کرنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کو یہاں تک کیوں رکھیں، پھر فقہ میں بھی لے کے آؤ اس سے. تو فقہ میں ایک طرح سے انٹروڈیوس ہو گیا وہ. حالانکہ جو شرعی مسائل ہیں ان کا تعلق یہ ہے کہ وہ 2 جمع 2 کی طرح نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک باقاعدہ اللہ اس کے لیے ایک نبی کو یا ایک وسیع کو منتخب کرتا ہے جس سے وہ ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ حکم خدا ہے. تو جب حکم خدا بیان کرنے کے لیے خدا کو بیچ میں ایک میڈیم رکھنا پڑ رہا ہے وحی کا، تو آپ کیسے اس تک پہنچ پاؤ گے عقل سے؟ اگر آپ پہنچ سکتے ہوتے تو نبی ہوتا ہی نہیں بیچ میں. تو آپ نہیں پہنچ سکتے اس لیے تو نبی ہے. تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم عقل سے حکم بنا لیں گے؟ تو یہ ادلہ عقلیہ کا جب دخل ہوا شریعت میں تو پھر اصول فقہ ایجاد ہوئے باقاعدہ. اب یہاں پہ یہ حسن ظن رکھتے ہوئے میں نے کہا ہے مینلی جو چیز ہے وہ یہ کہ اہل سنت کے فقہ سے انسپائرڈ ہو کے شیعوں میں فقہ ڈیولپ ہوا ہے. اور یہ اس کی بنیاد ہمیں نظر آتی ہے شیخ طوسی میں، کیونکہ شیخ طوسی کی کتاب کا مقصد یہی تھا کہ وہ اہل سنت کو جواب تھا فقہ کے اوپر. النہایہ جو انہوں نے لکھی وہ جواب تھا اہل سنت کو کہ ہمارے پاس بھی فقہ اقوام بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. تو ٹیکنیکل ٹرمز میں اگر ہم دیکھیں تو آیا وہیں سے، کیونکہ اہل سنت کے پاس ایک اسٹیبلش فقہ ہے. ابو حنیفہ امام شافعی ہیں کہ اسٹیبلش فقہ، اس طرح کا اسٹیبلش فقہ شیعوں کے پاس کبھی تھا نہیں. تو یہ ان سے انسپائرڈ ہو کے شیخ طوسی نے ان کے رد میں کتاب لکھی، انہی سے انسپائرڈ ہو کے پھر اس کے اوپر آگے کام شروع ہوا. اس طرح یہ سلسلہ آگے چلا. اور پھر صفوی دور میں جب یہ معاملات تھوڑے بدلے تو شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعد پھر مرجع کا کانسیپٹ آ گیا، کیونکہ لوگوں کے پاس احادیث اویلیبل نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، ظاہر انٹرنیٹ وغیرہ تھا نہیں، تو لوگوں نے اس چیز کو بھی زیادہ قبول کرنے لگ گئے لوگ اچانک سے کہ ایک مجتہد ہے، ہم اس کی طرف اپنا سوال بھیجیں گے وہ ہمیں جواب دے گا، ہم کیوں بلا وجہ کتابیں کھنگالیں. تو لوگ شفٹ ہو گئے اصولیوں کی طرف. اب یہ جو شفٹ ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعد، یہ باقاعدہ طور پہ ایک فتح تھی اصولی علماء کی. شیخ مرتضیٰ انصاری باقاعدہ مرجع بنے اس وقت کے، مرجع وقت کے نام سے ان کو کہنے لگ گئے. اور پھر آخوند خراسانی ہے، انہوں نے کفایت الاصول لکھی. اور پھر باقاعدہ جو شیعوں میں جو ہے وہ حوزہ علم نجف میں، حوزہ علمیہ قم میں اخباری علماء جو تھے وہ بالکل سائڈ لائن ہو گئے، ان کے پاس حوزہ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ جبر بیچاروں کے بالکل پاور میں وہ تھے، جو پاور میں باقاعدہ تشدد ہوا ہے فزیکل. اب یہ تو خیر ایک کنٹروورشل بات ہو جائے گی، لیکن یہ تو غلط بات نہیں ہے. ابھی جو اخباری 1-2 ہیں انہوں نے اس پہ پوری تاریخ لکھی ہے کہ ہمارے ساتھ جی اخباری. لیکن یہ دیکھا جائے تو یہ انسانی تاریخ میں ہی ہوتا رہا، یہ کبھی بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کے پاس طاقت. لیکن جو ہوا اس کو تو مان لینا، اس میں کوئی مسئلے کی بات بالکل یعنی سب جگہ یہی ہوا. اس میں تضعیف مسلک کا مذہب کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، مطلب کہ بھائی اس طرح سے ہوا کہ علمی مقابلہ تھا تو اس میں پھر تشدد کیسے؟ تو اس کا وہ دوسرے والا جواب دیتا ہے چونکہ ان کے جو کچھ خیالات تھے اس کو جیسے پوری شیعت کی بدنامی ہو رہی تھی تو اصولیوں نے کہا نہیں ذرا ہاتھ ان کے اوپر. بالکل اب اس میں وہ ہے کہ وہ ظاہر قرآن کو حجت نہیں سمجھتے. اس چیز کو بھی کافی اس زمانے میں پروپیگیٹ کیا گیا. اب اس میں حقیقت کتنی ہے اس کا مجھے نہیں ہے، لیکن یہ جو تحریف والے پہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ یہی ان کے ہاں مانا جاتا ہے. ایک پورا موضوع ہے اس پر، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ اہل سنت شیعہ سب میں احادیث کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں لیکن ادھر شیعوں کے ساتھ تھوڑا سا زیادہ مسئلہ تھوڑا خراب زیادہ ہے نا. تو اس کے اندر جیسے اب جو بہت سی روایت موجود ہیں تو اب اس کے اوپر وہ شفٹ اس کا برڈن ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو اس طرح کے ہے یہ سارے اخباری تھے، یعنی ہم تو بھائی بالکل ان چیزوں کو نہیں مان رہے، اخباریوں کا تھا. وہ تو یہ خود شیعوں نے لکھا ہے. شیعہ جو ہے وہ تو اب ان کی مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے. اچھا یہ جو موجودہ ہمارے پاس قرأت ہے قرآن کی، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 19ویں صدی میں باقاعدہ سعودی عرب نے اس کو رائج کی ہے. اچھا قرأت حفص جو ہے، حفص عن عاصم جو قرأت ہے جو ہم پڑھتے ہیں بر صغیر میں، یہ تو ابھی رائج ہوئی ہے. ورنہ 4 قرأت تو 7 قرأت اور ان میں بھی 4 قرأتیں جو ہیں وہ بڑی مشہور ہیں سنت میں کہ یہ اس طرح سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. یہ جو قرأت ہم پڑھتے ہیں یہ آرڈر ہو گیا، یہ الفاظ ہو گئے، یہ زبر زیر پیش ہو گئے، یہ تو ابھی جب سعودی عرب نے باقاعدہ پبلش کیا قرآن کو تو اس میں انہوں نے پھر اس قرأت کو ایک ہی قرأت پہ جمع کر دیا سب کو. صحیح.
لیکن اس سے پہلے تو ہم دیکھیں تو قرأت میں اختلاف تو رہا ہے اور لوگ مختلف قرأتیں پڑھتے رہے، آج بھی شاید پڑھتے ہوں گے کہیں پہ کچھ جگہوں پہ، افریقہ اور افریقہ میں دوسری افریقہ میں نے سنا آپ نے دوسری قرأت، اس کا نام میرے سے نکلی، آپ کو دوسری قرأت پڑھی جاتی ہے، اب اس میں باقاعدہ آرڈر بھی الگ ہے اور باقاعدہ کچھ الفاظ بھی الگ ہیں، بالکل میجر جو تھیم ہے وہ تو سیم ہی ہے ظاہر ہے، لیکن جو کچھ مختلف اختلافات ہیں، لیکن خیر میں تو یہ صرف ایک مثال دے رہا تھا کہ ایک یہ بھی توجیہ دی ہے جو اخباریوں کے خلاف جو علماء ہیں نا، یا جو توجیہ یہ دیتے جی انہوں نے کہا کہ تحریف کے قائل ہیں تو یہ ایک انحراف ہے، دوسرا ظواہر و قرآن کو حجت نہیں مانتے تو یہ ان کے باطل عقائد ہیں، جی، اور تیسرا یہ عقل کو حجت نہیں سمجھتے، جبکہ اس طرح نہیں ہے، عقل حجت ہے لیکن عقل انڈیپینڈنٹ حجت نہیں ہے، یعنی اگر کسی کے پاس خدا نخواستہ عقل نہیں ہے تو اس پہ تکلیف شرعی بھی نہیں ہے، بالکل عقل ہے تبھی تو تکلیف شرعی اس پہ، لیکن عقل کا کام کیا ہے وہاں پہ؟ عقل کا کام ہے کہ جو احادیث ہیں ان کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرے، خود سے حکم اختراع کرنا یہ اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو نفی ہے وہ امام نے کی بھی، یہ نا ابھی فرما رہے کہ عقل نص کو سمجھنے کا، معاملات کو سمجھنے کا، دنیا کی چیزوں کو بھی سمجھنے کے لیے ایک ٹول ہے، بالکل عقل ٹول ہے، یہ فی نفسی کوئی سورس نہیں ہے جس سے آپ کسی حقیقت کا، دینی حقیقت کا، یعنی دنیاوی مسائل کا تو الگ ہے، اس کا بھی انکشاف کریں، جبکہ اصولیوں کا کیا نقطہ نظر ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ سورس مانتے ہیں، یعنی جس طرح ہم پڑھتے قرآن سنت اجماع اجماع، یعنی چار سورس آف شریعہ، جبکہ انڈیپینڈنٹ سورس آف شریعہ، اجماع پہ تھوڑا بہت وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن عقل کو تو باقاعدہ انڈیپینڈنٹ سورس مانتے ہیں، لیکن عقل کسی بھی چیز کے ظاہری حسن و قباح کو پوری طرح درک نہیں کر سکتی، اگر عقل کر سکتے، اور اس طرح یہ کسی کا ماننا بھی نہیں ہے، مثلا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں اگر کوئی سائنٹسٹ بھی ہوگا تو وہ نہیں بولے گا کہ میرے دماغ میں آ گیا تھا تو میں نے یہ تھیوری دے دی، نہیں، وہ پورے فیکٹس اینڈ فگرس دیکھتا ہے، اس کے بعد ایک نتیجہ نکالتا ہے، تو عقل کا اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے، چاہے سائنس کی فیلڈ ہو چاہے کوئی اور فیلڈ ہو، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انڈیپینڈنٹلی عقل سے ایک حکم دیا جا سکتا ہے تو پھر کس کی عقل حجت ہے یہ بھی تو آپ کو معین کرنا پڑے گا۔ یا طالب صاحب مجھے لگتا ہے عقل پہ آپ کے ساتھ ایک مستقل پوڈ کاسٹ بھی رکھوں گا، کیونکہ یہ میں نے جتنے لوگوں سے انٹرویوز کیے ان سے میں نے عقل کو جو بار بار ہر ایک سے سوال کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے خود بھی کافی عرصہ اس میں کنفیوژن رہی، اور میں کئی لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں بھائی ہمارے یہاں تو عقل کی یہ اہمیت ہے، دوسرے ان کے ہاں تو یوں نہیں ہے، تو بھائی ہے کیا ہے تو گل کرو، وہ آپ بہت خوب یہ تھوڑا وضاحت کر دیں، ویسے بہت اچھا بیان بتا رہے، تاکہ پھر میں آئندہ جب کروں گا تو ہم ان احادیث کو بھی رکھیں گے جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو احادیث میں عقل کو یہ کہا گیا، بالکل احادیث ہیں، جیسے الکافی تو شروع ہی کتاب عقل میں جیسے ہوتی ہے، تو وہ تو پھر یہ خود بھی تو اس طرح سے اصولی نہیں تھا نا، اگرچہ کچھ لوگوں نے کئی میں نے کسی کا سنا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کلینی جو ہے ثقۃ الاسلام وہ تو خود ان کی جو کافی ہے نا وہ کے لیے ان کی توضیح ہے، آج کل جو توضیح ہے نا اس میں پہلے ایک عقائد کا شروع کا وہ ایک ہوتا ہے نا، اس کا سارے فقہی مسائل شروع میں تو وہ تقلید کی بحث رکھتے ہیں، ہاں تقلید کی، وہ ایک جو فروع ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی سارے جو انہوں نے ابواب بندی کی اور سارا، تو خیر یہ کمال حیدری صاحب نے کسی گفتگو میں ایسے اشارتاً بات کی تھی۔ جی تو اب یہ عقل کے حوالے سے اب کلینی اس مفہوم میں اصولی نہیں تھا جس مفہوم میں ہم آج لیتے ہیں نا کہ عقل فی نفسی ہی قرآن سنت کی طرح ایک الگ سورس آف شریعہ ہے فقہ میں خاص طور پر، تو کلینی اس کو نہیں اس مفہوم میں نہیں لیتے تھے۔ اچھا کلینی نے جو حدیث بھی وہ لائے اس میں ہمیں یہ دکھتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کتاب عقل الجہل کی 12ویں حدیث ہے کہ امام کی کافی حشام بن الحکم سے کافی طویل گفتگو ہے، اس میں امام بیان فرماتے ہیں کہ الحجت حجتان، حجتیں دو ہیں، حجت ظاہرہ، حجت ظاہرہ کون ہے؟ انبیاء رسول ائمہ، یہ حجت ظاہرہ، اور حجت الباطنہ هو العقول، حجت باطنی جو ہے وہ عقول ہیں لوگوں کی۔ اب یہاں پہ ہر شخص کی جو عقل ہے اس کے لیے حجت ہے، کن معنوں میں کہ جو شواہد اس کے سامنے آتے ہیں انہیں انالائز کرے، اس کے بعد جو نتیجہ وہ نکالے گا وہ اس کے اوپر حجت ہوگا، یعنی اگر کوئی کسی مکتب فکر کا ہے، کسی مسئلے میں اس کی کوئی بھی رائے ہے، اگر وہ سارے جو شواہد اس تک پہنچے تھے اس کو دیکھنے کے بعد وہ کسی نتیجے پہ پہنچا ہے تو وہ نتیجہ اس بندے کے لیے حجت ہے، میرے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ میرے لیے کیا حجت ہے کہ میں خود دیکھوں جو میرے سامنے شواہد ہیں اور اس کے بعد جو نتیجہ میرے سامنے آئے گا وہ مجھ پر حجت ہوگا، تو ہر شخص کی عقل اس پہ حجت ہے۔ یہی الکافی کی پہلی حدیث بھی ہے کہ خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اور پھر فرمایا کہ تو آگے بڑھ، تو آگے بڑھی۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ وہ چیزوں کو انالائز کر سکتی ہے اور پیچھے ہٹ تو پیچھے ہٹی، یعنی عقل میں صلاحیت ہے کہ وہ کانسیکوینسز انالائز، یہ آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے کانسیکوینسز دیکھنا، اور پیچھے ہٹنے سے مراد کیا ہے کہ بیڈ کانسیکوینسز دیکھنا، تو اگر کانسیکوینسز جج کر سکتی ہے شواہد کی بیس پہ کہ اگر میں نے اس معاملے پر عمل کیا تو اس کے نتائج یہ ہوں گے، اس پہ عمل کیا تو نتائج یہ ہوں گے، عقل میں صلاحیت ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تیرے مطابق میں لوگوں پہ حجت قائم کروں گا، تیرے ہی مطابق میں لوگوں کی قضاوت کروں گا بروز قیامت، جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ فرداً فردا، کہ تم الگ الگ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص جب بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کا جو سوال کتاب ہوگا وہ اس کے مطابق ہوگا، معاشرے کے مطابق نہیں ہوگا، اس کی عقل کتنی تھی، اس کے پاس کیا شواہد تھے، کیونکہ تو اس کو خدا کی حدیث بھی ہے کہ 9 چیزوں میں میری امت کا معاوضہ نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ کہ جس کا علم نہ ہو، تو جس چیز کا علم ہی اس تک نہیں پہنچا، جو شواہد ہی اس تک نہیں پہنچے، تو اس کا نتیجہ اس کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کا اس پہ مواخذہ بھی نہیں ہے۔ تو انسان کو جو عقل دی ہے اس کا کام ہے فرقان کرنا، عقل بعنوان فرقان ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق کر سکتی ہے، اس کے سامنے آپ چیزیں رکھیں، شواہد رکھیں، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتی ہے، فرق کر سکتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ان کے درمیان میں جو مبہم چیزیں وہ کیا ہے، یہ عقل کا کام ہے۔ تو اصولی پھر کیا دلیل لیتا ہے اس کے لیے؟ اصول یہ کہتے ہیں کہ عقل چیزوں کی اچھائی یا برائی کو ڈائریکٹ جج کر سکتی ہے،
یعنی فار ایگزامپل مثال وہ دیتے ہیں کہ جیسے جھوٹ ہے تو جھوٹ ذاتی طور پہ قبیح ہے، تو کیونکہ ذاتی طور پہ قبیح ہے اس لیے اگر اس کے لیے حکم شرعی نہ بھی ہو تو بھی ہمارے لیے جھوٹ حرام ہوگا۔ ایکچوئل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ ذاتی طور پر قبیح ہے، لیکن اگر کسی کی جان بچانی ہو تو وہاں ایکسیپشنز بھی تو ہیں۔ اس کا تعلق مورالٹی سے، مورالٹی نون ہوتی ہے، معاشرے میں رائج ہوتی ہے۔ یا فار ایگزامپل سگنل توڑنا غلط ہے، اب اگر کوئی بندہ بیمار کو لے کے جائے تو کیا تب بھی سگنل توڑنا غلط ہے؟ نہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہیں سچویشن وائز چینج ہو جاتے ہیں۔ تو عقل یہ فیصلہ کس نے کیا اس وقت؟ مثلاً فار ایگزامپل جھوٹ کسی کی جان بچانے کے لیے بولنے کی اجازت بھی تو عقل نہیں تھی، تو اگر وہ فی نفس ہی غلط چیز ہے تو عقل اس وقت اس کو حلال کیسے کہہ سکتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ چیزیں کیس ڈیپینڈنٹ ہیں، ادھر وہ عقل فیصلہ کر رہے ہیں نا، فیصلہ کر احوان البلیتین کی بنیاد پہ، بڑی جو مصیبت ہے، بڑی جو مصیبت افسد کو فاسد سے دفع کرو، بالکل اسی طرح ہے۔ عقل سچویشن دیکھتی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، عقل خود سے حکم نہیں بنا سکتی۔ صحیح، یعنی اس میں طارق صاحب سوری میں آپ کی بات ایک مرتبہ کاٹ رہا ہوں، جیسے میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا، عقل ایک تو عقائد کی بات میں عقل کی حیثیت، ٹھیک ہے، اس میں جیسے یہ شیعہ علم کلام میں بھی اصلاً یہ معتزلہ کی ہاں ہے کہ خدا اور ایمانی جو اجزاء ہے یہ عقلی ہے، نقلی نہیں ہے، نقل سے اس کی تائید ہوتی ہے، یہ معتزلہ کا ہے۔ اچھا، اب وہ امامی کلام میں بھی یہ چیز آ گئی ہے۔ دوسرا عقل کا مرحلہ آتا ہے اخلاقیات میں، حسن و قبح کا معاملہ۔ اب اس میں جیسے اشاعرہ وغیرہ کا یہ خیال ہے کہ حسن و قبح فی ذاتی ہی کچھ نہیں ہے، یہ خدا کے کہنے سے کوئی چیز حسن ہے اور خدا کے کہنے سے قبح ہے، ٹھیک ہے، یعنی خدا نے جہاں جھوٹ کو حرام کہا وہ حرام قبیح چیز ہے، جس جگہ اس نے جائز قرار دیا بھائی اس معاملے میں تم کسی کی جان بچانے یا اصلاح ذات بین فلاں اس کے کچھ استثناءات کے ساتھ ہو گیا تو وہاں جھوٹ بہت صحیح ہو گیا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ہم یہ ہو گیا دوسرا عقل کا دوسرا مسئلہ مذہب کے دائرے میں یا دین کے دائرے میں۔ تیسرا آتا ہے یہ فقہی معاملات، اس میں صرف شیعہ ہیں، اصولی شیعہ جی، جو یہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ مستقل سورس آف شریعہ ہے، یعنی اس تیسرے مفہوم میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولی شیعوں کے ہاں عقل عقائد میں بھی وہ انڈیپینڈنٹ ہے، خدا اور امامت کی معرفات اور معاد ان کو وہ جان سکتی ہے، اگرچہ اس کی ڈیٹیل تفصیل کو وہ نہیں جان سکتی، اس کے لیے وہی آئے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ حسن و قبح بھی عقلی ہے، جی، اخلاقی معاملات، اخلاقی رضائل اور فضائل یہ عقل سے ہے، ٹھیک۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم جب یہ تو دونوں طے ہو گیا بھائی، اخلاقیات کا معاملہ آ گیا، یہ ایمانیات کا، اب آ گیا پریکٹیکل لائف میں جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، تو وہاں پر بھائی کیا سورس ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ اچھا، ابو حنیفہ کے ہاں یا اہل سنت کے ہاں بلکہ تمام نے اس کو مان لیا میرے خیال سے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، وہ عقل کو قیاس کے معنی میں ہاں۔ تو آپ یہ فرما رہے کہ پھر ادھر دونوں قریب ہے، عقل بولے یا قیاس بولے۔ علماء جو عقل لیتے ہیں فقہ میں وہ قیاس کی ایک قسم چھوڑ کے باقی قیاس ہی کرتے ہیں۔ اچھا، قیاس کی وہ تو بڑے اماموں سے بہت مذمت میں حدیث موجود ہے قیاس پر۔ ہاں، وہ کہتے ہیں ایک قسم کے لیے، وہ باقی اقسام جائے، وہ کیا قسم؟ 4-5 قسم ہے۔ قیاس اولیت ہے، مثلا کسی ایک حکم سے اس سے اولا حکم نکال لینا، مثلاً اگر فار ایگزامپل کسی گھر میں داخل ہونا ہی حرام ہو جائے تو وہاں نماز پڑھنا آٹومیٹیکلی حرام ہو جائے گا، تو یہ حکم اولیت، یہ بھی قیاسی ہے، یعنی کیونکہ وہاں داخل ہونا ہی حرام ہے تو وہاں نماز پڑھنا کیسے حرام ہے؟ درجہ اولا حرام ہوتا ہے، درجہ اولا حرام اولیت ہے۔ اس طرح اور بھی وہ کہتے ہیں قیاس اس طرح حرام ہے کہ دو چیزوں میں شباہت میں نے دیکھی اور میں نے دونوں پہ ایک حکم لگا دیا، صرف یہ قیاس حرام ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جتنی قسمیں قیاس کی وہ سب جائز ہیں اور ان سے آپ حکم شرعی بیان بتا سکتے تو وہ بنیادی پر آپ یہ فرما رہے کہ عقل ہی کی بات کر رہے ہیں، ہیں، کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کون قیاس کی اقسام ہوتی ہیں؟ ویسے تو قیاس کی جو ڈیفینیشن جو بتا وہ ہے تو عقلی سرگرمی ہی، ظاہر سی بات ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ شواہد تھے، آپ نے دیکھا کچھ چیزوں میں شباہت ہے، اب اس سے آپ نے جج کیا کہ کیونکہ یہ حکم اس پہ لگتا ہے تو یہ حکم اس پر بھی لگایا جا سکتا ہے، تو آپ نے لگا دیا۔ صحیح۔ اس کی ایک امام نے نفی فرمائی بھی ہے، باقاعدہ اس کا پورا باب ہے الکافی میں، الباب رد، باب کا نام یہ کہ رد علی الرائے والمقایس، کہ قیاس کی رد امام نے بیان کی۔ بالکل۔ اب اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جو شرعی مسائل ہیں یہ خدا کی طرف سے ہی ہیں، یہ انسان اپنے قیاس سے یا عقل سے نہیں بنا سکتا۔ ہاں، لیکن نص عام کو کسی چیز کو منطبق کرنا یہ قیاس نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ نص عام آلریڈی ایک پرنسپل موجود ہے، مثلا نص عام کسی معاملے میں جیسے اگر کوئی مستر ہو کے کوئی کام کرے تو وہ اس کے لیے حلال ہے، جو 9 چیز رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ ان پہ گرفت نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، ان میں سے ایک بھی کہ مستر ہو کے کوئی کام کرے۔ اب کچھ کام ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو بندہ مستر ہو کے کرے، جیسے حرام گوشت کھا لیا یا پریشان حالت میں اس نے سگنل توڑ دیا یا کچھ اس طرح کے معاملات اس نے کر دیے، تو یہ اسی کے زمرے میں آئیں گے، تو اس پہ اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، یہ اس کو حلال کر دیں گے اس کیس میں۔ یہ جو اتباق کیا نص عام کا اس مسئلے پہ، یہ قیاس نہیں ہے، نص موجود ہے اسے منطبق کیا ہے۔ اس طرح اگر کسی چیز کا علم نہ ہو کہ وہ نجس ہو گئی ہے تو وہ پاک ہی رہے گی، یہ بھی اسی میں آئے گی کہ لا تنقض الیقین بالشک، کہ اپنے یقین کو شک سے نہ زائل کرو۔ تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو 10-12 چیزیں جو نجس ہیں ان کے علاوہ ہر چیز پاک ہے، تو کیونکہ یہ چیز بھی پاک ہے اور مجھے نہیں معلوم یہ کسی نجس سے کانٹیکٹ میں ہے تو میرے لیے وہ پاک کے حکم میں ہی ہے، بھلے کسی اور کے لیے وہ نجس کے حکم میں ہو۔ صحیح۔ تو یہ جو اتباق ہے نص عام کا معاملات پہ، یہ قیاس نہیں ہے، یہ
اطباق ہے حکم کا، نص عام کا اطباق. ٹھیک. عقل سے حکم بنانا کیا ہے کہ میں یہ کہوں کہ سیرت العقلاء یہ ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں تو میں اس طرح کروں گا اور یہ حکم خدا ہے. اب جو سیرت العقلاء ہے جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور تقلید کے جتنے بھی مسائل ہیں سارے اسی اصول سے بنے، سیرت العقلاء سیرت العقلاء سیرت العقلاء، لیکن سیرت العقلاء حجت نہیں ہے. دلیل آپ پہلے لاؤ گے، بعد میں آپ سیرت العقلاء بھلے ہی جوڑ دو کہ بھائی یہ حکم ہے اور سیرت العقلاء بھی یہی ہے، تو وہ پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ آپ کے پاس پہلے نص موجود ہے نا. آپ کے پاس نص نہیں ہے اور آپ سیرت العقلاء سے یا اپنے اجماع سے یا اپنے لوگوں کی آراء سے ایک بنا دو تو وہ پھر حکم شرعی نہیں بنتا. وہ آپ کی یا اس گروپ کی نظر ہے، حکم شرعی وہ نہیں ہے. حکم شرعی تبھی کہلائے گا وہ جب اس کے بارے میں نص ہو، چاہے وہ خاص ہو چاہے وہ عام ہو. صحیح. وہ حکم شریعت میں یعنی کتاب و سنت میں ہونا چاہیے. جب تک وہ کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے تب تک وہ حکم شرعی نہیں ہے. وہ ایک رائے ہے، ایک آئیڈیا، ایک ہائپوتھیسس ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. صحیح. اور وہ اسی لیے کسی اور پر حجت بھی نہیں. ٹھیک. اچھا یہاں پہ بات پوری ہو گئی. بالکل. ہاں اچھا میں اس پہ ایک اور سوال اس آخری والے پہ کرنا، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز سمجھوں گا نا. اب 12ویں امام دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے، غیبت صغریٰ اور کبریٰ دونوں. چلو صغریٰ بھی شامل دنیا میں ہے بس غائب. ہاں مطلب کہ دنیا سے ہمارے اس میں نہیں ہے نا، جو ہمارے دیکھنے سننے کے جو ہمارے ڈائمینشن میں نہیں. غیبت صغریٰ اور کبریٰ دونوں، یعنی صغریٰ میں بھی وہ صرف نواب اربعہ سے رابطے میں تھے نا. نواب تو ان کو بعد میں کہا گیا، نواب نہیں تھے، وہ وکلا تھے امام کے. چلو وکلا ٹھیک، یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ نواب سے پھر دوسرا آ جائے گا. بالکل. تو اچھا لیکن غیبت کبریٰ کا تو وہ سلسلہ بھی میرے خیال سے ختم ہو گیا نا. تو اب اس کے بعد آپ نے یہ پوری جو تاریخ ہمیں بتائی بہت زبردست اور خوبصورت انداز سے، اور اسی لیے جو کچھ عقلاء یہ کہتے ہیں کہ بھئی کئی کتابیں پڑھنا اور ایک صاحب مطالعے کے سامنے بیٹھنا جو ہے نا وہ آپ کو کئی 1000 صفحوں سے مستغنی کر دیتے ہیں. وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے طالب صاحب نے ماشاءاللہ چیزیں بتائی. تو اس دور میں آپ یہ فرما رہے کہ جو بھی شیعہ ہوتا تھا وہ براہ راست قرآن اور سنت سے اپنا مسئلہ اخذ کر کے عمل کرتا تھا؟ نہیں، جو بھی نہیں، لوگ کرتے تھے اور لوگ استفادہ کرتے تھے فقہا سے. اس زمانے میں آخوند خراسانی بھی جو کفایت الاصول ہے اس میں لکھتے ہیں. اچھا نہیں لیکن وہ تو اسی دور کے نا، وہ لکھتے ہیں کہ اس دور میں جو کلاسیکل دور ہے، علامہ حر عاملی تک کا اگر ہم لے لیں تو فتوے سے، یعنی لوگ علماء سے ہی مسائل پوچھتے تھے، لیکن علماء کا اس وقت کام کیا تھا؟ فتوے سے مراد نقل خبر ہے. علماء نقل خبر ہے. بالکل. لوگ کنفیوژن اس سے بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں. بالکل. آپ یہ فرما رہے کہ اس دور میں بھی یعنی ابھی لوگ کہتے ہیں اچھا تم خود کتاب پڑھنا شروع کرو گے یا تم ڈاکٹر اور اس کی اچھی بات ہے آپ یہ فرما رہے ہیں. لیکن اگر نہیں کر سکتا تو علماء کی ذمہ داری کیا تھی اس زمانے میں، اور آج کیا ہونی چاہیے، یہ وہی تھی. صحیح. یہ نقل خبر کرتے تھے. یعنی اگر اس دور میں کوئی عام آدمی جو براہ راست نصوص کو نہیں پڑھتا یا پڑھتا بھی ہوگا تو اس کو یہ ہوگا ایک عالم کے پاس میں جاؤں گا، تو وہ عالم مسئلہ بیان کر کے قال امام قال رسول اللہ یا قال اللہ تعالیٰ کہہ کے وہ یہ بتاتا تھا یوں. اچھا اس کے وجہ سے ابھی موجودہ حالات میں جیسے آپ لوگ اب تو پتہ نہیں اخبارات چھپتے ہیں نہیں، ہم جب پڑھتے تھے تو جنگ اخبار میں جمعے کو ایک آپ کے مسائل اور ان کا حل، دینی مسائل، تو مفتی منیر صاحب وہ دیوبند کے مفتی منیر صاحب کو وہ آتا تھا، تو اس میں سائل نے لکھا ہوتا تھا یہ مسئلہ ہے، برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں. تو نیچے مفتی منیر صاحب اس کا جواب لکھ کے پھر بتاتے تھے کہ یہ در مختار فلاں فلاں اس کی. اچھا اس کے مقابلے پہ اچھا یہی فتویٰ دینے کا انداز میرے خیال سے دیوبندیوں کا بھی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو جواب دے کے پھر آپ کو اپنی فقہ صغیر میں ایک علامہ نقن صاحب گزرے. جی ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ نصوص لاتے تھے، اس کے بعد ہمیں اس پہ اگر آپ جائیں گے ہمارے یہاں ادھر اہل حدیث والوں کے جن کو ہم سلفی کہتے ہیں یعنی سنیوں میں اخباری، ٹھیک ہے، آج بھی بہت شدت سے اب موجود، ان کے ہاں آپ ان کی کوئی فتوے کی کتاب اٹھائیں گے نا، فتاوی نظیریہ، ثنائیہ یا ابھی جدید بھی، اس میں آپ دیکھیں گے کوئی سوال کیا کسی نے تو اس سوال کے جواب میں مفتی نے کیا ہوگا، پہلے قرآن کی آیت اگر اس مسئلے پہ ہے، پھر احادیث کا پورا ایک ڈھیر لگا دے گا یہ. تو آپ یہ فرما رہے کہ اہل تشیع کے ہاں یہ اجتہاد اور اس پورے سلسلے سے پہلے یہ طریقہ رائج تھا. اچھا یہ نقل خبر تھا، وہ تو آخوند خراسانی خود مان رہے ہیں. لیکن اب جو ہمارے ہاں جو تقلید کے مخالفین یا جو اجتہاد ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی تو آج ہی فقہاء مجتہدین یہی کرتے ہیں نا. نہیں ٹھیک ہے، وہ نقل خبر نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ بھی وہ فتویٰ دے رہے ہیں اس کے پیچھے قرآن یا حدیث معصوم کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ وہ فقہ استدلالی نہیں ہے، عام آدمی کے لیے جواب دے رہے ہیں تو وہ جو جواب لکھ رہے ہیں اس کے خلاصہ دے رہے ہیں، وہ خلاصہ ان کی توضیح اور باقی دلائل ان کے پاس. تو یہ غلط ہے کیا؟ اب اس میں کیا ہے کہ ان کے کچھ دلائل ہیں اصولی علماء کے آج جو ہم سنتے ہیں. اب دیکھیں تو تقلید اور رجوع ایک معنوں میں لینے لگ گئے، لیکن ایکچوئل میں تقلید اور رجوع دونوں الگ الگ معنوں میں تھے شروع. اچھا اب ہم ان کے دلائل اگر ہم دیکھ لیں، ان کے جو دلائل یہ دیتے ہیں نارملی مل جائیں گے آپ کو، ہر جگہ مل جائیں گے کسی بھی عالم سے. میرے خیال میں میں اتفاق ہوا ایک ڈبیٹ میں دیکھ رہا تھا ان کی اللہ یاری کی، اس سے علامہ کوئی نقوی صاحب تھے، تو سیم دلائل، مطلب مجھے کوئی نئی چیز نہیں نظر آئی اس میں، وہی دلائل جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہی وہ اجتہاد اور تقلید سے یہی دلائل. پورے 3 نشستیں تھیں، اب وہ ٹائم ویسٹ ہوا، میرا ایک ہی دلیل وہ بار بار. ہاں وہ اس میں یاد آ گیا، بہت لمبی بحثیں تھیں. بالکل. اب اس میں ان کے پاس دلائل کیا ہیں؟ ایک تو حدیث ہے اسحاق بن یعقوب کی، جو یعقوب القریری بھی لائے ہیں، وسائل الشیعہ میں بھی حدیث آئی ہے، باب حصۃ الامام میں، خمس کے باب میں وہ لے کے آئے اس حدیث کو. اور
یہی حدیث بہار میں بھی ہے، یہی حدیث غیبت طوسی میں بھی ہے. کیا ہے وہ عام الحوادث الواقعہ فرج الی روات حدیث. ابھی کافی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے یہ عام الحوادث الواقعہ فرج الی روات حدیث نا. لیکن اس میں پرابلمس کیا ہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ سوال کرنے والے نے کن حوادث واقعہ کے بارے میں سوال کیا. تو جب ہمیں حوادث واقعہ ہی معین نہیں ہے، اچھا یہ واضح رہے کہ تقلید ہمارے علماء کہتے ہیں صرف فقہ میں، عقائد میں اخلاق میں تقلید نہیں ہے، صرف فقہ میں. تو آپ نے یہ کیسے معین کر لیا کہ صرف فقہ کی بات ہوئی؟ حوادث الواقعہ پہلے معین کریں گے آپ کہ حوادث الواقعہ فقہ کے ہیں یا عقائد کے ہیں یا جنرل ہیں. وہاں تو اس نے کلن سوال کیا. اب ہمیں نہیں معلوم کن حوادث واقعہ کی وہ بات کر رہا تھا، تو ہم اسے جنرل لیں گے، نہ یہ کہ ہم اسے اسپیسیفک کر لیں گے. تو مراد یہ ہوئی کہ حوادث واقعہ یعنی دینی تمام مسائل میں، چاہے وہ کلام کے ہوں، چاہے وہ فقہ کے ہوں، چاہے وہ اخلاق کے ہوں، تمام مسائل میں کس طرح رجوع کرنا ہے؟ فرج الی روات حدیث نا، راوی کی طرف رجوع کرنا ہے. فإن حجتی علیکم انا حجت اللہ علیہم، کہ وہ تم پہ حجت ہے، میں ان پہ حجت ہوں. تو روات حدیث راوی کبھی بھی رائے نہیں دیتا، راوی نقل کرتا ہے ہمیشہ، یہ تو خود اس سے واضح ہے. تو روات حدیث سے مجتہد کیسے مراد لے لیا؟ تو روات حدیث سے مراد وہی لیں گے ہم جو اس زمانے میں لیا جاتا تھا. اس زمانے میں راوی سے مراد راوی ہی لیا جاتا تھا، مجتہد نہیں لیا جاتا تھا. تو کیونکہ اس زمانے میں یہ مطلب نہیں تھا، تو آج یہ مطلب آپ نے کیسے لے لیا؟ تو روات حدیث سے مراد کیا ہے؟ راوی حدیث ہی، یعنی نقل خبر کرنے والا ہی اس سے مراد ہے. ایسا فقیہ، ایسا بندہ جو نقل خبر کرے. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ اس میں دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کیونکہ رجال آپ نے پورا لے لیا اہل سنت سے. اس پہ میں نے سوال رکھا تھا، چلیے آپ نے آگے آپ نے جب کہا نا کہ فقہ وہاں سے متعلق، تو میرا یہ سوال تھا، میں نے کہا بات میں رجال تو ظاہر ہے پورا اہل سنت سے ہی لیا. ہاں تو یہ بھی ان سے متاثر کوئی دو رائے نہیں. فقہ میں پھر بھی اس نے رکھ سکتا ہوں کہ چلو بھائی وہ کلام سے ریشنل وہاں آ گیا فقہ میں، لیکن ایکچوئل میں رجال تو آپ نے لیا انہیں سے، کیونکہ اہل سنت شیعوں میں تو اس طرح حدیث تقسیم بندی ہے ہی نہیں جس طرح آپ نے ان سے لی. کیونکہ شیعہ حدیث جو ہے بنیادی طور پہ وہ بالمکتوب ہیں، بالسمع نہیں ہے. بالسمع شاید کچھ حدیث ہوں، لیکن مینلی بالمکتوب ہی ہیں. اب بالمکتوب کوئی بھی حدیث اگر ٹرانسمٹ ہوئی ہے تو وہ زیادہ قوی ہے اس کو ماننا، بجائے اس کے کہ میں کسی حدیث ایسی حدیث کو مانوں جو بالسمع ہو. تو لیکن شیخۃ الاسلام یا جب سند لے کر آتے ہیں، وہ سند کتاب کی سند ہے. اگر اس سند میں کوئی ضعیف راوی بھی ہے نا، تب بھی اس کی حدیث صحیح ہے. نہیں جیسے وہ کہتے ہیں مجھے فلاں نے روایت کی، انہوں نے روایت کی، وہ کیا روایت کی کہ فلاں کے پاس وہ اصل تھا، وہ اصل اس کے پاس گیا، پھر اس کے پاس گیا، پھر اس کے پاس گیا، پھر اس سے یعقوب کلینی کے پاس گیا. یعنی جیسے سنی حدیث کی کتابوں میں حدثنی فلاں 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 کہتے ہیں، وہاں پہ حدیث نہیں ہے، وہ سنا یا جو بھی اس کے ویسے موجود ہے. لیکن شیعہ یعنی شیعہ میں کیا ہے کہ الفاظ وربلی اورل ٹرانسمیشن نہیں ہے، شیعہ میں جو ریٹن ٹرانسمیشن ہے. اچھا یہ اس پہ سب کا اتفاق ہے؟ بالکل سب کا اخباری اصولی سب کا اتفاق ہے. اچھا اور اگر کسی کوئی حدیث ایسی ہوگی جس میں سمع نہ ہو تو پھر صرف وہ حدیث جو ہے وہ مانی جائے کہ یہ اس میں سمع آئی ہوگی. اچھا ٹیکنیکلی بھی ہم دیکھیں تو یہ باقاعدہ اسٹیبلشڈ پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ ہے، ریشنل ایکسپیریمنٹ ہے چائنیز وسپر کا، کہ آپ ایک بندے کو ایک بات کہیں 10ویں بندے تک وہ تبدیل ہو جائے گی. تو اگر رسول اللہ سے کوئی حدیث یا امام معصوم سے کوئی حدیث وہاں تک پہنچی ہے تو وہ تو چینج ہو چکی ہوگی نا جب تک اس بندے تک آئے گی. تو ہمارے پاس جو احادیث نقل ہوئی ہیں وہ بالمکتوب ہوئی ہیں، یعنی کتابیں آگے بڑھی ہیں. واہ، الفاظ آگے نہیں، وربل ٹرانسمیشن نہیں. تو شیخ کلینی نے جتنی بھی، اسی لیے مینلی آپ احادیث دیکھیں گے تو ہم باقر امام صادق امام رضا سے آئیں گی، زیادہ باقی ائمہ سے اتنی نہیں آئیں، کیونکہ باقی ائمہ نے اتنے اصول لکھوائے ہی نہیں ہے. صحیح، لکھوائے ہی نہیں لوگوں نے. تو یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شیعہ حدیث کی کتابوں میں احادیث موجود ہیں، بالٹو خالی ویسے وہ جتنے بھی احادیث موجود ہیں تو وہ سب کے سب ان محدثین نے جنہوں نے ان کو جمع کا کام کیا، انہوں نے کہیں سے سن کے نہیں کیا، وہ پہلے لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس لکھت کو اپنی کتابوں میں نقل کی. بالکل، وہ جو چین آف ٹرانسمیشن ہے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اجازت ہے اس اصل سے نریٹ کرنے. صحیح. وہ بنیادی طور پہ کتاب ہی آگے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، نہ کہ حدیث. ہاں تو اب اگر یہ ہے تو پھر تو اسماء و رجال کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل، اسماء و رجال ہمارے پاس ہے، وہ اسماء علم المصنفین ہے ہمارا، بس ہمارے پاس علم الرجال نہیں، یعنی مصنف کے احوال ہیں جو ہمارے پاس اصول الرجال ہیں. یہ تو مصنفین پہ جو طنز و تنقید، فسق، بدعت اور یہ جو اگر وہ ہے بھی نا تب بھی اس کی جو کتاب ہے وہ اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے. اچھا، یعنی اگر بندہ غلط بھی تھا تب بھی اس کی بک حجت ہے، کیونکہ بک تو امام سے ٹرانسمٹ ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا اسی بنیاد پہ پھر یہ جو خاص طور پر اصولیوں کا کہنا، یہ اخباریوں کا، کہ ہمارے پاس جو بھی خاص طور پر اصول اربعہ کے اندر جو بھی حدیثیں یہ سب صحیح ہیں. سب صحیح نہیں ہیں، ان میں وہ احادیث صحیح ہیں جو اصول سے ہوں. تو اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ وہ حدیث سے پتہ چلے گا نا. حدیث میں جو چین آف ٹرانسمیشن ہے اس میں جن اصحاب کے نام ہیں ان اصحاب سے پتہ چلے گا کہ وہ اصحاب نے غلات تو نہیں ہیں، ان میں کچھ غلات کی حدیث بھی ہے نا. تو غلات کو مائنس کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ حدیث صحیح ہیں. اصول اربعہ کی 90% احادیث صحیح ہیں، ان میں کچھ احادیث ایسی آئی ہیں جو غلات سے آئی ہیں. نہیں تو اخباریوں میں تو یہی موقع پایا جاتا ہے، ان میں جو ٹریڈیشنل اخباری ہیں جو بھی ہیں سب صحیح ہیں، لیکن ان میں کچھ احادیث ہیں جو غلات سے آئی ہیں. جو غلات کی حدیث ہوں گی وہ ہم نہیں لیں گے. کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے غالی نے اس معاملے میں امام کی طرف جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا نا. نہیں ایسا ہوا ہے نا، غالی کی کریڈیبلٹی نہیں ہے نا، کیونکہ غالی پہ امام نے لان کیا ہوا ہے.
تو غالی سے حدیث آ گئی. اچھا یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر یعقوب الکلینی اس کی تصریح کر دیں کہ بھائی میں نے غالی سے لی ہے لیکن حدیث صحیح ہے, یعنی مصنف خود تصریح کر دے تب وہ صحیح ہو جائے گی. اچھا کہ بھلے ہی یہ غالی سے میں لایا ہوں لیکن کیونکہ صحیح ہے اس لیے میں لایا ہوں. خیر ہم ابھی اسماء و رجال پہ یوں آ گئے, میں نے آج نہیں ہوا تو پھر کسی اور دن بھی رکھیں گے. یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے اخباری اصولی جھگڑے میں. اور ویسے وہ میں نے اس لیے کہا نا کہ میں نے یہ سوال ادھر لکھ لیا تھا جب آپ نے کہا فقہ ادھر سے انسپائر ہو کے ہوا, تو میں نے فوراً کہا تو اسماء و رجال پہ بھی یہ وہ ہے. تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ تقلید و اجتہاد میں وہ جو تقلید والے دلائل دیتے ہیں جو تقلید کے. اچھا ہمارے یہاں علم الرجال میں یعنی جو علم المصنفین بیان کرتے ہیں وہاں پہ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح العقیدہ ہو. جو باقی قواعد اہل سنت کے ہیں جیسے جس میں ضابط ہو, عادل ہو, حافظ ہو, یہ ہمارے یہاں شرط نہیں ہے. صحیح. کیونکہ جب وہ بندہ لکھ رہا ہے تو اس کا حافظہ کیسا بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جب وہ بندہ لکھ رہا ہے اسی کتاب کی ہم نے تائید بھی کی ہے تبھی وہ کتاب آگے بڑھی ہے. اہل سنت کے یہاں تو چونکہ سن کے وہ کیا نا تو اس میں حافظے کا انہوں نے رکھا, حافظے کا بالکل دخل آ گیا. لیکن یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے. صحیح سننا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے. سن کے جب بھی کوئی حدیث ٹرانسمٹ ہوگی تو اس میں تبدیلی تو آئے گی. اسی لیے وہ اسی لیے تمام بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کی جابر بن سمورہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے, پھر رسول نے کچھ کہا بھول گیا. پھر اس نے کہا نہیں مجھے یاد ہے وہ سارے قریش سے ہوں گے. اب وہ اتنی امپورٹنٹ بات بھول گیا, بعد میں اسے یاد آئی تو دونوں کی کریڈیبلٹی ویسے ہی ختم ہو گئی. بالکل. لیکن بھائی وہ حدیث اپنی جگہ پہ صحیح کیونکہ وہ حدیث کافی نریٹ ہوئی ہے اور کافی اور راوی بھی ہیں اس کے. جی جی. لیکن آپ ایک مثال دے رہے ہیں, مثال دے رہا ہوں کہ بھائی یہ جو سوئی حفظ کی جو بات کی جاتی ہے خود حدیث سے پتہ چل رہا ہے بعض اوقات راوی خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں بھول گیا یا مجھے صحیح سے ورڈنگ یاد نہیں ہے. ٹھیک. تو ہمارے یہاں جو حدیث ٹرانسمٹ ہوئی ہیں بالخصوص یعقوب الکلینی تک وہ بالمکتوب ہے. صحیح. اور یہ ماننا زیادہ معقول بھی ہے کیونکہ ائمہ کے امام صادق امام زمانہ کے درمیان میں ایک فاصلہ ہے ٹھیک ٹھاک. تو جو روایت امام صادق کے دور کے ہوں گے بھی تو وہ کیسے پہنچے گی وہاں تک حدیث قرآن تک آئے گی کیسے؟ کیونکہ جو رائج مذہب ہے وہ شیعوں کا نہیں ہے, رائج مذہب اہل سنت کا ہے. تو احادیث آئیں گی بھی تو ان کی آئیں گی نا سنی بھی, ان کی کیسے آئیں گی؟ وہ پہنچ نہیں سکتی جب تک کہ وہ لکھی بھی نہ ہو. اور پھر ائمہ نے باقاعدہ اہتمام کیا انہیں لکھوانے کا. وہ اصول آگے پہنچے کوئلینی کے پاس, کوئلینی انہوں نے جمع کیا ایک جگہ پہ کمپائل کر دیا. جو امام نے خود بھی فرمایا تھا کہ نام القال اصول وعلیکم التفریق, کہ ہم پر ہے کہ ہم تمہیں اصول دیں, تم پر ہے کہ تم ان کی فراہم کر لو, یعنی تم انہیں آرگنائز کر لو, باب بنا لو, ان کی وضاحت کر لو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن اس پہ ایک مسئلہ ہے نا زیدی صاحب, ابھی اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم کلینی کی زبان یا ان پہ بھروسہ کریں گے کہ بھائی ان کے پاس وہ سارے اصول موجود تھے لکھت کی شکل میں, کیونکہ اب دنیا میں تو کہیں نہیں ہے نا کوئی ایک نسخہ بھی وہ 16 یا 17 کے علاوہ ہے ہی نہیں. کہاں ابھی کچھ 8-10 اصول ہی میرے خیال میں ایسے جو موجود ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ تفسیر امام. تو باقی جتنے بھی ہے آپ یہ فرمائیں گے یا آپ جیسے جو بھی لوگ اس کے ماننے والے کہ بھائی چونکہ شیخ کلینی اور ان سب نے انہیں اس دور میں ان کے پاس لکھا وہ موجود تھا, جیسے ہی انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی جمع کی اس کے بعد اس کی ضرورت بھی نہیں رہی, ظاہر بات ہے کہ اب وہ تو ایک محفوظ شکل میں آ گیا, اور ویسے ہی لوگوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا. یا اس طرح لیں گے کہ لوگوں نے اس کی کاپیز نہیں بنائی, جو اصول تھے اب وہ ڈیکمپوز ہو گئے. کیونکہ اس دور میں تو کئی مخطوطات آج ہی مل جاتے ہیں نا, آج بھی کئی کتابیں جو اسی دور میں مخطوط ہے, انگریزوں نے کتنے سارے ہمارے, بلکہ یہ فرق شیعہ والا بھی ہمارے اندر انگریز مخطوطات تو مل سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ابھی قرآن جو برمنگھم میں رکھا ہے, ہاں تو میں 4 صفحے اگر آپ دیکھیں تو سورہ کاف کی کچھ آیتیں ہیں, سورہ مریم میں, سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں, بالکل پورا تو نہیں ملا. ہاں نہیں ملا. نسخے مل جائیں گے آج بھی, لیکن پوری کتاب ملنا مشکل ہے کیونکہ کتاب ملنے کے لیے اس کی کاپی اسی حساب سے بنی. صحیح. کاپیز نہیں بنی. کاپی جب یعقوب الکلینی نے ایک جگہ جمع کری تو پھر کاپیز کلینی کی کلکافی کی بنی ہے, نہ کہ وہ اصول. تو ان اصولوں کی پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر کیا کہتے ہیں آپ کے محققین کہ وہ ضائع ہو گئے یا لوگوں نے اہتمام نہیں کیا یا ظالم بادشاہوں نے اس کو یہ ساری موجود ہیں. مثلا کچھ ایسا ہے کہ جیسے شیخ طوسی کی لائبریری میں تھے وہ, لیکن پھر بنو عباس خلیفہ نے ان کو آگ لگا دی, تو پھر شیخ طوسی نے جو ہے وہ ہلاکو خان کو دعوت دے دی تم آ جاؤ, اور پھر بنو عباسی حکومت ختم ہوئی. لیکن اس میں کیا ہوا کہ اصول ضائع ہو گئے. تو اس طرح کی بھی کچھ باتیں ہیں. دوسرا یہ کہ ایک جو لاجیکل چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کاپیز نہیں بنی. کاپیز نہیں بنی, اوریجنل تھا نا وہ, اس چیز میں پوچھ رہا ہوں. اب اصل جو اوریجنل تھا وہ آرگنائز نہیں تھا, سب سے پہلا مسئلہ نہ بھی ہو کم سے کم وہ ثبوت تو موجود تھا نا کہ واقعی وہی سے کچھ نسخے تو ہے نا, جیسے کتاب نہیں, یعنی یہاں پر ہم یہی پر شیخ کلینی اور ان پہ ہی بھروسہ کریں گے نا, ایسا ہی وہ مجبوری ہے کہ بھئی یہ انہوں نے لکھا ہے تو ظاہر سی بات ان کے پاس اصول ہوں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ سب جھوٹ بول کے انہوں نے ڈال دیا اور پھر بعد میں انہوں نے پورا ایک کہانی گڑھی کہ اصول اربعہ میں آئے فلانا. جب ان سے پوچھا جاؤ بھائی کدھر ہے تو یہ پھر آئے یہ ناقدین یعنی شیعوں پہ کرنے والے دوسرے, میں شیعوں کے اندر نہیں کہہ رہا ہوں, وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ انہوں نے بہت سارے حدیثیں گڑھ کے اماموں کے نام پہ ڈال دیا. بھی اس کو ماننا زیادہ کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک طرف الکافی جو انہوں نے مقبول مکتوب جمع کر دی, ایک طرف ہمارے پاس ہے اب مجبورہ نام لے رہا ہوں بخاری, انہوں نے بسامہ جمع کر دی. زیادہ وزن کس میں ہے؟ ظاہر المکتوب میں ہونے مکتوب میں. بختم کیا کہ بخاری بھی وہ پروڈیوس تو نہیں کر سکتا نا دوبارہ وہ, کیونکہ اس نے تو اس کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے.
یہاں تو پھر 4-5 مل جاتے ہیں, وہاں تو 4-5 نہیں, وہاں تو امام بخاری نے دعویٰ ہی نہیں کیا, دعویٰ ہی لکھا ہوا کچھ تھا, وہ تو کہہ رہا ہے وہ ضائع ہو رہا تھا, تو ہم نے کہا جو سنی ہوئی ہے ان سب سنی بھی انہوں نے جمع کر لی, وہ بھی کیا وہ اصول کے اس کا مطابق کریڈٹ جاتا ہے وہاں پہ عبدالعزیز کو اس نے پابندی ہٹائی. ہاں, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ میرے خیال سے دنیا میں صحیح بخاری کی 4 نسخے ہیں, اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں, بالکل تھوڑے بہت اختلافات ہیں کچھ میں شاید, لیکن وہ کاپیز کے اختلافات ہو سکتے ہیں کہ جب لوگوں نے اس کی کاپیز بنائی تو کچھ آگے پیچھے ہو گیا. سنیوں کو تو دعویٰ کر ہی نہیں سکتے نا سنت والے کہ بھائی ہم, اسی لیے ان کے ہاں یہ ہے نا کہ حدیث 99% حدیثیں روایت بالمعنی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر لفظ بدل گئے, صحابی نے پھر صاحب تابعین نے پھر اس سے تبع تابعین نے بیان. اچھا, بالمعنی کی اجازت ہمارے اماں نے بھی دی. ہاں, لیکن اس میں وہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم چونکہ دعویٰ ہی نہیں کر رہے کہ ہمارا بالکل 100% وہ ہے اور لکھا ہوا تھا سارا کچھ, اور پھر اس کے لیے وہ دلائل لاتے ہیں عرب کے حافظہ فلان تھا, یوں تھا, لکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. خیر وہ ایک دوسری وجہ سے, تو میں کہہ رہا ہوں پھر وہ جب شیعہ ان کو بتاتے ہیں نا بھائی دیکھو ہمارے پاس تو جن کو ہم اہل بیت کے ائمہ کہتے ہیں, اور اس ہم اجداد حضور سے لے کر 12ویں امام تک خاص طور پر ایک پوری چین ہے نا, اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے, اور وہ تمام احادیث امام جعفر نے, امام باقر وغیرہ نے جمع کروا کر اپنے شاگردوں کو, اصحاب کو سب کچھ دے دیا, تو ہمارا تو زیادہ مضبوط موقف ہے. سب کچھ تو نہیں, کیونکہ ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ تھی, ہمارے پاس ابھی جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں کم ہی ہیں, جو ہمارے پاس پہلے تھیں یعقوب کلینی سے پہلے اس کے مقابلے میں کم ہی ہیں, کیونکہ کلینی کے پاس 150 اصول تھے. ہاں, امام کے اصحاب تو 4000 اصحاب تھے ائمہ کے, اور اس میں یہ بھی تو نہیں ہے نا زیدی صاحب کہ کسی اصل میں یہ تو ضروری نہیں کہ کوئی 100 صفحے کی کتاب ہو, ہو سکتے 2-3 اوراق ہو صفحے کا ہو سکتا کوئی 50 ایسا ہو جو صرف چند نشستیں امام کے ساتھ بیٹھ پایا ہو, اس نے وہی لکھا ہو سکتا ہے کسی نے اپنے پیپر میں صرف 2 حدیث لکھی, وہ بھی اصل میں شامل ہوتے ہیں نا, اور جو اصول اربعہ میں. ٹھیک, اچھا آپ یہ بات ہم جو اب اس پہ اگر کوئی بات نہیں تو کلو نا, جو آپ تقلید اور اجتہاد پہ جو آپ بات کرتے ہیں نا, ادھر سے ہم اسماء الرجال پہ نکل آئے کہ جو ہمارے یہاں تقلید کے قائلین ہیں وہ جو دلیل دیتے ہیں. ہاں, اس میں ان کا یہ تھا کہ روات حدیث سے مراد مجتہد لیتے ہیں, لیکن روات حدیث سے آپ مجتہد مراد نہیں لے سکتے, کیونکہ اس زمانے میں یہ مراد نہیں دی گئی. صحیح, اور ایک زمانے تک یہ مراد نہیں دی گئی. اس زمانے میں فتوے سے مراد نقل خبر ہی تھا, اور حوادث الواقعہ سے مراد صرف فقہ نہیں لے سکتے, کیونکہ حوادث الواقعہ سے مراد کوئی بھی نیا مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, وہاں پہ آپ نے کیا کرنا, راوی سے حدیث لینی ہے, یعنی نص لینی ہے, چاہے وہ خاص ہو چاہے عام ہو. اور اصولیوں نے اس کو صرف فقہ سے اصولیوں نے اس کو حوادث الواقعہ کو صرف فقہ کہہ دیا ہے, اور راویوں سے مراد مجتہد دے دیا. دوسرا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ اسحاق بن یعقوب کا احوال نہیں ہے ہمارے پاس, تو آپ کیونکہ علم الرجال لے آئے اہل سنت سے, تو آپ کیونکہ ایک راوی مجہول ہو گیا, تو حدیث ویسے ضعیف ہو گئی, تو آپ کیسے اس سے استدلال کر رہے ہو؟ آپ کے مکتب میں تو حدیث ہی مجہول ہو گئی نا. وہ تو ہمارے یہاں اخباری منہج میں جو ہے وہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پہ, کیونکہ ہمارے پاس قرائن ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گفتگو ہوئی امام سے. آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے, تو آپ کیسے اس پہ رلائے کر سکتے. تیسرا مسئلہ ہے کہ اس میں آگے امام نے یہ بھی تو کہا عم الخمس بھی حل شیعتنا, یہ خمس تو میں نے مباح کر دیا الا وقت ظہور ہے نا, ہم نے خمس کو مباح کر دیا ہے اسی روایت میں آگے امام نے, کافی لمبی روایت ہے, وہ ایک ٹکڑا اس کا ریسائیکل کیا جا رہا ہے. آگے امام نے یہ کہا خمس مباح ہے ظہور تک, تاکہ لوگ ہمارے شیعوں کی ولادتیں پاک ہو جائیں. اور اسی لیے یہ حدیث مباح سے کیا مراد, خمس مباح سے مراد یہ ہے کہ جیسے وسائل الشیعہ کے جو مصنف ہیں, اسی لیے اس حدیث کو کتاب الخمس کے باب حصۃ الامام میں لے کے آئیں. ٹھیک, یہ خمس جو 20% ہے آپ کی آمدنی کا, اچھا وہ بھی ہے کہ 7 چیزوں پہ خمس ہے صرف, اس کے علاوہ کسی چیز پہ خمس نہیں ہے. جیسے اجرت ہے, اس کا تعین نہیں ہے کہ اجرت پہ بھی خمس ہوتا ہے, اجرت پہ خمس نہیں. تو وہاں کیا خمس نہیں ہوگا, خمس ہے حصۃ الامام نہیں ہے. اچھا, سہم امام, سہم امام وہ مباح ہے, وہ بندہ خود اس کو استفادہ کر سکتا ہے, اور سہم سعادات جو ہے وہ ادا کرے گا. یعنی جو ہمارے یہاں ایک پھر بیچ میں تصور آ کے سہم امام کو دفنانے کے بھی ایک پورے روایت ہے. یہ جو شرائع الاسلام ہے اس میں کوئی 14 اقوال ہیں. ٹھیک ہے, شرائع الاسلام جو محقق لکھے اس میں 14 اقوال ہیں, ان میں ایک قول یہ بھی تھا کہ یا تو اس کو دفن کر دے, کیونکہ خمس ہے کیا بیسیکلی, خمس ہے زمین کے اوپر. صحیح, زمین سے جو آتا ہے, اور یعنی معدنیات پہ خمس ہے, اور اس کے علاوہ خزانے جو مل جاتے ہیں دفن ہوئے ان پہ خمس ہے. اس کے علاوہ جو سمندر سے جو چیزیں ہاتھ آتی ہیں, سمندر بھی زمین کا حصہ ہے تو اس پہ خمس ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس پہ کیا کہتے ہیں غنائم پہ خمس ہے, اور جو تجارتی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ خمس. تو اب یہ اسی حدیث میں جس کو اصولی علماء پیش کر کے تقلید اور اس کو لے کر آتے ہیں, اور روات حدیث پہ رجوع کر اسے وہ مجتہدین لیتے ہیں. آپ فرما رہے کہ اسی میں یہ بھی ہے کہ سہم امام مباح ہے کہ ہر بندہ اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں. بالکل, کب تک ظہور تک. تو پھر اصولیوں نے کیا کیا اس میں, اب یہاں پہ انہوں نے یہ کیا کہ جو 14واں قول تھا, اس میں ایک قول یہ بھی تھا کہ اس مال کو اس طرح خرچ کرے جیسے کسی غائب کے مال کو خرچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک شخص کا مال آپ کے پاس ہے, آپ وہ غائب ہے, آپ اس تک نہیں پہنچا سکتے, تو آپ اسی طرف صدقہ کر دیں. ٹھیک, ایک قول یہ بھی تھا شرع اسلام میں. آخری قول یہ تھا کہ مجتہد کو دے دے. اچھا, تو انہوں نے سارے اخبار سائڈ پہ کر کے آخری قول لے لی, اور وہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے نا, حدیث نہیں, وہ حدیث یہ ہے کا اپنا قول ہے. اور پہلا قول وہی ہے کہ مباح ہے کیونکہ حدیث ہے اس بارے میں, باقی ان کے اپنے زاویے ہیں. جو اگر ایک اخباری ہو یا صرف حدیث کو ہی شریعت کا وہ مانتا ہو, تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں, یا تو خود اپنے تصرف میں لے لے, یا پھر کسی ایسے شخص کی طرح اس مال کو خرچ کر دے کہ جو کسی ایسے شخص کا مال کے پاس ہے جو غائب ہے, جس کا آپ نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ امام تک آپ لٹرلی نہیں پہنچا سکتے اس مال کو, امام تو غیبت میں.
تو آپ اس کو اس طرح تصرف کر سکتے ہیں جیسے کسی غائب کا مال آپ کے پاس ہو، یا آپ اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے اس کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو سب مجتہدین کا آج کے دور میں تو سب کا یہی اجماع ہے، سب کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ مجتہد کو دیا جائے گا، مرجع کو دیا جائے گا، اور ناصفی کے سہم امام سہم سادات بھی اسی کو دیا جائے گا. اور باقی آپ کے اوپر پھر چھٹی ہے، آپ نہ پوچھ سکتے ہو کہ یہ کہاں لگا ہے، نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا کیا ہونا ہے. آپ نے اس کو دے دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. ٹھیک. تو یہ امور حزبیہ میں اس کو لے کے آتے ہیں، اور اس طرح پھر یہ آج سسٹم رائج ہے کہ سارے جو بھی تقلیدی ہیں مینلی وہ اپنا خون بھجواتے ہیں اپنے مجتہد، پھر وہی تصرف کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے واللہ اعلم، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں. ٹھیک. مینلی جو ایک اس کا واضح مصدر ہے وہ تو حوزے کے طلاب ہی کہ حوزے کے طلاب پہ اس کو خرچ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کہاں جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم. صحیح. لیکن اگر اس طرح جمع ہو بھی رہے تو اس کے ثمرات پھر اس حساب سے ہونے چاہیے تھے جو ہمیں نہیں مل رہے معاشرے میں. تو اگر آپ صرف حوزے پہ لگا بھی رہے ہو تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ علماء بن کے آ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ علماء آتے ہیں حدیث سے فارغ ہیں. میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز ہوئے کہ میں نے حدیث باقاعدہ حدیث میں سامنے لے کے گیا ہوں کہ یہ میں سمجھا دوں، اور مجھے اس نے اگلے نے بولا ہے کہ میں نے کبھی کام نہیں کیا اس کتاب، اور اصول کافی کے لیے مجھے یہ سننے میں آیا کہ میں نے کبھی کام نہیں کیا اس کتاب پہ. بھائی اصول کافی ہے، یہ سارے عقیدے تمہارے یہاں سے ہیں اور تم نے اس پہ ہی کام نہیں کیا تو پھر نہیں. اچھا ویسے شروع میں تعارف میں جب بات کی تو مبالغہ تو نہیں تھی نا کہ میں حدیث کے حوالے سے، میرا اپنا ذاتی محدود سا مشاہدہ تو یہی ہے، چونکہ آپ نے مجھ سے زیادہ اس کام کو وہ کیا تو آپ کا بھی اسی طرح کا. جی بالکل. میرا جو ٹریگر ہونے کا جو پوائنٹ تھا نا حدیث میں نے خود نکال کے پڑھنا شروع کی، وہ اس کا ریزن بھی یہی تھا کہ جب مولوی مجھے سمجھا ہی نہیں سکتا تو پھر مجھے ایونچولی خود ہی پڑھنا ہے. صحیح. تو پھر میں نے خود اپنا مطالعہ شروع کیا. کافی پرانی بات ہے، کوئی 10-12 سال پہلے کی. اچھا. ایک عالم کو جب نہیں پتہ تو ظاہر ہے پھر آپ خود ہی پڑھنا ہے. ہاں بالکل. تو خود جو شروعات کی تھی وہ اصول کافی سے شروعات کی تھی. اس کے بعد پھر باقی کتابیں پھر جب وہ سمجھ میں آنے لگی، جب آپ ایک ٹائم ایک کتاب میں گزارتے ہو تو آپ اس سے مانوس ہو جاتے ہو، پھر آپ کو اس کا مزاج سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کس طرح اس کتاب میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک. تو مجھے نہیں لگتا کہ 10-15 علوم جو یہ کہتے ہیں دعویٰ ان کا کہ ایسی ضرورت ہے حدیث سمجھنے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ ایک کتاب سے مانوس ہو جاتے ہو تو آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہو کہ اس کتاب میں کس طرح بات ہو رہی ہے. اور اسماء و رجال کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے. اسماء و رجال سے سنت کیا ہے ہمارے یہاں اس طرح ہے سرے سے نہیں ہے. صرف اس کے لیے جو حدیث یعنی اتحاد والوں کے لیے تو بہت ضرورت ہے نا، وہ تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اچھا ہمارے یہاں اصول اربع میں صرف وہ حدیث ہم نہیں لیں گے جو جس کے لیے جو اصول کے مطابق صحیح نہ ہو. مثلا اصول امام نے دیا ہوا ہے کہ جو خالف کتاب خالف سنہ یا جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگی اس کو ہم نہیں لیں گے، اس کے علاوہ ہر حدیث صحیح. تو اس میں بھی تو ذہنی سا مسئلہ ہے نا. اب یہی اصول اہل سنت کی اصول حدیث کی کتابوں میں یہی اصول دیا ہوا ہے کہ اگر حدیث قرآن کے خلاف ہے تو وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی. پیغمبر قرآن کے خلاف تو بات نہیں کرے گا، طبی اللہ ما یوحی الیہ ہے. تو اب اس کے بعد پھر مسئلہ یہی تو آ رہا ہے. مثال اب جو امام راضی یا جنہوں نے جو حضرت ابراہیم کے 3 جھوٹ والی روایت کو رد کیا سنیوں میں سے، اگرچہ بخاری ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو ان کا مصر کے بادشاہ سے اس میں نا کہ ما کذب ابراہیم اللہ ثلاث کذبات، ابراہیم نے 3 ہی جھوٹ بولے. تو اس پہ جن لوگوں نے اس کو رد کیا، امام راضی نے تو یہاں تک لکھا بھائی ہم ایک غیر معصوم بخاری یا کسی محدث سے زیادہ ہمیں معصوم پیغمبر کی عزت زیادہ عزیز ہے. تو ہم تو اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن نے تو باقی تو سارے انبیاء سچے ہیں لیکن ابراہیم کے لیے خاص طور پر کہا تھا انہ کان صدیقا نبی ہے. ٹھیک ہے نا، باقی کسی پیغمبر کو باقاعدہ صدیق کہہ کے نہیں بلایا. لیکن وہ جو کتاب و تفسیر میں آ جاتی ہے نا باتیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ پہ شفاعت کریں گے، اس میں پھر ہے نا کہ وہ باتیں ہیں. جی لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ ان کے یہاں بھی اصول تو یہ ہے کہ خلاف قرآن نہ ہونا. اب اس کا مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے بطور تعلیم، بھائی اصل تو فہم قرآن ہے نا. اب آپ مثال آپ کہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے تو میں نہیں مانتا ہوں، دلیل دیں گے. میں کہتا ہوں خلاف قرآن، وہی نا کیوں خلاف ہے، وہ آپ کا فہم قرآن ہوگا نا. بالکل. میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے تو میرا فہم قرآن کے مطابق خلاف نہیں ہوگا. مثال وہ فہم آپ ثابت کریں گے. اب جیسے چلو بخاری شریف میں ہے کہ حضور پر جادو ہوا. ہاں نعوذ باللہ. جی اچھا اب جو ہمارے قرآنسٹ ہیں پرویز صاحب اور یہ لوگ، انہوں نے اس حدیث کو بالکل توہین آمیز قرار دے کے اس کو رد کیا. دلیل کیا دی انہوں نے کہ بھئی قرآن میں پیغمبر کے بارے میں کہا کہ یہ مشرکین کا آپ پہ الزام تھا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو اس بندے کی پیروی کرو جس پہ جادو ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن نے صاف کر دیا، بخاری کی حدیث ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. تو بھائی کیا یہ بات امام بخاری کو نہیں پتہ تھی؟ لیکن اہل سنت میں پرابلم یہ ہے کہ شیعوں نے دعویٰ نہیں کیا نا اپنی کسی کتاب کے لیے کہ یہ 100 نہیں، وہ تو بات کی بات ہے نا، اصول تو مان لیا نا. کہ اصول تو یہ امام جعفر صادق کا بھی جو حدیث ہے کہ ہمارے اقوال کو قرآن پہ پیش کرو، کتاب اللہ سنت، ہاں اس کو لے لو، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا. تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا. لیکن وہاں پر قرآن سے کیا مراد ہے میرا اور آپ؟ قرآن سے مراد کیا ہے؟ قرآن سے مراد ہے آیات محکمات. جو آیات محکمات سے جو چیز ٹکرائے گی اس کو ہم نہیں لیں گے، کیونکہ متشابہ کو تو خود تفسیر کی ضرورت ہے. تو آیات محکمات وہ اچھا آپ کے ذہن میں کوئی مثال ہے تو دینا، کافی یا کسی جگہ کی روایت. مثلا جیسے شیخ صدوق صحابہ نبی کے قائل تھے. ٹھیک ہے، نبی سے سو ہوا ہے نعوذ باللہ، لیکن جو صحابہ النبی ہے اس کی شیخ مفید قائل نہیں تھے. ٹھیک ہے. ایکچوئل نبی اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھیں تو سورہ علق میں اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ الا ماشاء اللہ. استثناء یہ شیخ صدوق صحیح کہہ رہے ہیں.
اب اللہ ماشاء اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہی تو میں نے آپ سے کہا نا، اللہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فہم قرآن کے خلاف مطابق ہونا، تو وہاں پر میرے خیال سے قرآن تو ایک مجرد الفاظ کا مجموعہ ہے نا، اصل تو وہاں پر میرا اور آپ کا فہم فیصلہ کر رہا ہے. بالکل آپ کے یقین علم میں حجت ہے. نہیں، فہم فیصلہ کرے تو آپ کا فہم یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، میرا فہم قرآن کہہ رہا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، تو پھر تو یہ تو کوئی ایسا کوئی پکا اصول نہیں ہونا جس کو ہم بڑے اس سے پیش کریں کہ یہ ایسا مستحکم اصول ہے. ہاں کوئی نص سے بالکل ٹوک صریح کوئی ایسا ہو، مثال اگر یہ آتی سنقرئک کا فلا تنسا، آگے بات نہ ہوتی تو پھر ٹھیک ہے. پھر کوئی بندہ کہ پھر صدور جیسے کوئی بندہ ہے، کوئی کم پڑھے لکھا آدمی بھی کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا سہو نبی کا، بھائی قرآن میں دو ٹوک ہے نا. لیکن آگے چونکہ اللہ ماشاء اللہ، اس اللہ لفظ اللہ میں جھگڑا ہے کہ اللہ کون سا ہے استثناء کا. اللہ ماشاء اللہ میں تو جو احادیث ہے ہمارے پاس میں تو یہ کہ رسول خدا کو اسم اعظم کا ایک حرف نہیں ملا، اس سے مراد وہ ہے. صحیح. تو شیخ صدوق کو یہ نہیں پتہ تھا؟ شیخ صدوق کو معلوم تھا. پھر لیکن جو روایات جو سہو کے وہ قائل بھی ہوں، کوئی نماز میں سہو کے قائل کہ وہ ایک طریقہ بن جائے امت کے لیے. تو اگر ہم شیخ، اسی تو میں اس کو ذکر کیا کہ شیخ صدوق کا جو موقف تھا صحابہ نبی کا، وہ یہ نماز کے متعلق تھا کہ نماز میں بعض اوقات سہو رسول اللہ کو نعوذ باللہ، اس کی روایت اہل سنت میں بھی ہیں کہ مثلا کبھی تشہد نکل گیا. اب اس کے دو پرسپیکٹو ہیں. ایک تو پرسپیکٹو یہ ہے کہ جو اہل سنت کا ہی موقف ہے، شیخ صدوق کا ہی موقف ہے کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ لوگوں کے لیے طریقہ ہو جائے، سنت ہو جائے کہ بھائی اس میں کیا کرنا ہے. لیکن ہر سنت کو بتا سکتا تھا نا حضور. ہاں، ہر سنت کو فعلی ہونا ضروری نہیں ہے، سنت قولی بھی تو ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ شیخ مفید کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ سنقرئک فلا تنسا، یہ زیادہ محکم ہے کہ اللہ نے جس چیز کا علم رسول اللہ کو دیا ہے، سنقرئک فلا تنسا، جو رسول اللہ کی طرف سے جو کچھ رسول اللہ کے پاس آیا ہے اس میں رسول خدا کو کبھی سہو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ ماشاء اللہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہی نہیں رسول اللہ کی طرف. یعنی جو دین کے علاوہ جو آپ کی چیزیں ہوں گی معاملات کی، نہیں، جو علم اللہ نے نہیں دیا رسول اللہ، ٹھیک ہے، دیا ہی نہیں. اللہ نے جو دیا وہ دین ہو گیا نا ہمارے لیے. جو اللہ نے نہیں، کچھ چیز رسول خدا کے خاص خواص میں سے، خواص میں بھی ہے کہ مثلا ماکانا وما یکون، رسول اللہ جانتے تھے کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ ہمیں تو سب نہیں بتایا انہوں نے. ٹھیک. کچھ اخبار دیں مگر سب تو نہیں دیں. ہاں. تو خصوصی علوم بھی ہیں ان کے. صحیح. کہ ہم تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے اور جو کچھ ہم چاہیں. یہ بھی آیت ہے قرآن کی کہ جو کچھ ہم چاہیں. تو یہ جو کچھ ہم چاہیں میں جو اللہ نے نہیں دیا رسول اللہ کو، جن میں علم الساعہ یعنی قیامت کا وقت نہیں پر بتایا اور کچھ معاملات ہیں، یہ رسول خدا کو معلوم ہی نہیں ہے. جب معلوم ہی نہیں ہے تو بھولیں گے کیسے؟ صحیح. بھولنے کے لیے پہلے علم ہونا ضروری ہے. تو شیخ صدوق کا اگر یہ موقف ہے کہ علم ماشاء اللہ، تو اس سے صح ثابت نہیں ہو رہا، اس سے علم کا سرے سے ہونا ہی نہ ہونا ثابت ہو رہا. ٹھیک. تو جس چیز کا علم اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے پاس آیا اس میں سہو ہو ہی نہیں سکتا رسول اللہ کو، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ سنقرئک کا فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے جو ہم نے آپ کو دیا. تو یہاں شیخ مفید کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ زیادہ محکم ہو گیا کہ کیونکہ نماز کا بھی جو علم ہے اللہ کو رسول اللہ کو اللہ نے ہی دیا ہے، تو اس میں کیسے ان سے سہو ہو سکتا ہے. تو رسول خدا کا جو ذہن ہے اس میں سہو نہیں ہے، وہ نہیں بھولتے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ آپ یہاں پر میں نے ایسے پوچھ لیا کہ یعنی آپ یہ فرما رہے کہ ہاں کہ آپ یہ فرما رہے کہ یعنی یہ معیار ہو گیا کہ امام نے خود بتایا کہ قرآن اور سنت، کتاب اور سنت. سنت سے مراد وہی جو سنت تواتر سے جو چیز ثابت ہے، یعنی اس کے خلاف کوئی روایت احاد کی آتی ہے تو اس کو رد کر سکتے ہیں. لینے کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیوں لے رہے ہیں. ٹھیک. رد بھی کر سکتے ہیں، مطلب جو بھی آپ کریں گے دلیل دینی پڑے گی کہ بھائی میں رد کی کیونکہ میرے پاس یہ احادیث کی تواتر سے یہ ثابت تھا، اور میں نے لی کیونکہ میرے پاس یہ کرائن تھے. صحیح. تو دونوں کیسز میں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور یہاں پر ایک یہ بھی اسی لیے شیعہ مکتب میں ایک اصول یہ بھی جو اہل سنت کے پاس نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ اگر اختلاف الحدیث ہوا اور ایک بندے نے عمل کر لیا یہ جان کے، یہ مان کے کہ یہ کیونکہ امام ایسے امام کی طرف سے آیا جس کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے، امام معصوم کا حکم سمجھ کے اس پہ عمل کیا اس نے، تو اس کا عمل صحیح ہے. یعنی اس کے باوجود یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کتاب کے موافق ہے یا نہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سنت کے مخالف ہے یا نہیں، لیکن اینڈ میں اس نے یہ سوچا، ہو سکتا ہے اس کا علمی لیول اتنا ہو، اس نے یہ سوچا کہ یار امام کی طرف سے ہے، صحیح ٹھیک ہے میں اس پہ عمل کر لیتا ہوں، تو اس کا عمل صحیح ہے. اہل سنت میں یہ اصول ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. یہ ایک فرق آ گیا کہ ہم نے وہاں پہ آپ کو آپشن دیا کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تب بھی آپ اس پہ عمل کر لو گے، یہ مان کے کہ وہ امام مفرض الاطاعت کا حکم. صحیح. ٹھیک. اچھا اس میں یہ تو بہت اچھے سے طے ہو گیا نا کہ ہمارے یہاں جب تقلید اور اس کی بحث ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ یہ کہ ہر بندہ خود پڑھے یا مطلب یہ کہ کس طرح سے ہوگا، تو اس کو تقلید کے بدیل پہ. اچھا میں دلائل رہ گئے ان کے. ایک دلیل تو ان کی تھی امل حادث واقعہ والی، اس میں ہم نے بتایا تھے 3-4 مسئلے ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. دوسرا وہ دلیل لے کے آتے ہیں، سوال فی الحال نہیں کروں گا تاکہ بات جو ہے نا ایک چلیں ٹھیک. دوسرا وہ یہ لے کے آتے ہیں کہ تقلید سب کرتے ہیں، یہ سیرت العقلاء ہے. اب سیرت العقلاء کے ڈاکٹر کی مثال دیتے ہیں، اس ڈاکٹر کی مثال کے علاوہ کچھ نہیں ہو. حکیم کی بھی دے سکتے ہیں، حکیم کی ڈاکٹر کی مثال دے دیتے ہیں. ڈاکٹر کی مثال ہے، مسئلہ کیا ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو ایک پرسکرپشن دی، اب اس کا شاہد آپ کو مل جائے گا، آپ پہ یا تو اثر ہوا یا نہیں ہوا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی ڈاکٹر صحیح تھا، اس کا نسخہ صحیح تھا یا نہیں. یا دوسرا کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر چینج بھی کر سکتے ہو، آپ کو ایک سے فائدہ نہیں ہوا، آپ نے ڈاکٹر بدل دیا. تقلید آپ کو یہ آپشن دیتا ہے نہیں. تقلید کہتے ہیں کس کو آج کہ ایک مجتہد کو آپ نے محسوس کرنا ہے. وہ 3 طریقے بتاتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ آپ خود مجتہد بن جاؤ،
یا آپ احتیاط پہ عمل کرو یا آپ تقلید کرو. یہ تینوں یعنی احتیاط میں کیا ہوتا ہے؟ احتیاط میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے مراجع الزام کی آراء لے لو اور پھر درمیان پہ عمل کر لو، یعنی جو سب کی آراء کے مطابق جو بات نکل کے آئے اس پر عمل کر لو. ٹھیک. اور یہ انتہائی لاجیکل باتیں ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے، کیونکہ آپ کے مراجع بھی معین نہیں ہیں. سب سے پہلے تو کس کس کی آراء لینی ہے بھائی؟ وحید خراسانی کی لینی ہے، ناصر مکارم شرازی کی لینی ہے، خمینی کی، خامنہئی کی، کس کی لینی ہے؟ تو یہ بھی ایک چیز نہیں. تو آپ کے بچتے دو ہی راستے ہیں، تو آپ خود مجتہد بن جاؤ یا تقلید کر لو. تقلید میں کیا آپ ایک مجتہد کو معین کر لو گے. اب جا کے رجحان آیا کہ تقلید میں تبعیض کا، کہ اب کیونکہ علوم ترقی کریں تو اب وہ آپشن دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ عبادات میں کسی کی کر لو، معاملات میں کسی اور کی کر لو. لیکن یہ رائج طریقہ تو نہیں. رائج طریقہ تو وہی ہے کہ ایک ہی مجتہد کو آپ فالو کرتے ہیں. اب یہ جو طریقہ کار ہے اس میں آپ کے پاس چینج کرنے کا آپشن نہیں ہے. دوسرا آپ نے اس کو چنا کس بنیاد پہ آپ نے اس کو چنا؟ وہ ہے کہ عالمیت. آپ کیسے طے کرو گے کون عالم ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ تقلید آج جو شیعہ کرتے ہیں وہ مشہور شہرت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. مثلاً کہ سیستانی کی جیسے تقلید ہو رہی ہے آیت السطانی صاحب کی، تو وہ کیونکہ مشہور ہیں. کیا یہ ممکن نہیں کہ بھائی خراسانی ان سے زیادہ عالم ہو؟ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ آپ کاموں سے وہ کتنا پتہ چلے گا نا. کام جب وہ کام پڑھ سکتا ہے تو اس کو حدیث کیوں نہیں پڑھنے دیں؟ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. یا تو آپ کوئی شورا بناتے کہ بھائی یہ شورا بتائے گی کہ یہ بندہ جو ہے وہ عالم ہے. جیسے آپ نے ولایت فقیہ ولی فقیہ کے معین کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. خیر وہ بھی اب ڈاکومنٹری سب کے سامنے آ گئی ہے تو سب کو معلوم ہے خامنہئی کیسے ولی فقیہ بنے، سب کو پتہ چل گیا. تو وہ بھی بات مطلب سچ نہیں تھی جو ہمیں پڑھائی گئی تھی کہ جعلی خبرگان طے کرتے ہیں. وہ سب نے ڈاکومنٹری دی، سب کو پتہ ہے خامنہئی کیسے ولی فقیہ بنے. نہیں تو کیا ہوا مطلب؟ وہ کمیٹی وہ ڈسکشن ہوئی، خمینی نے اعتماد کیا تو ہم نے اس کو مان لیا. اس طرح ہوا. اس ٹائم تو بندہ مجتہد بھی نہیں. ٹھیک. اس وقت تو سب کو معلوم ہے کس طرح وہ ہوا. تو یا تو آپ کا اس طرح کوئی نظام ہوتا تو آپ طے ہی نہیں کر سکتے کہ عالم کون ہے. جو آپ طے ہی نہیں کر سکتے تو آپ معین کیسے کرو گے؟ اور پھر آپ کے لیے عالم کوئی ہے، آپ کے لیے کوئی ہے، آپ کے لیے کوئی ہے. یہی جب اختلاف الحدیث کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ کیونکہ حدیثوں میں اختلاف ہے جو کہ بہت کم ہے، اس وجہ سے آپ کو مجتہد چاہیے. لیکن جب آپ کے مجتہدین میں ہی آپس میں اختلاف ہے تو یہاں پہ آپ پھر کیسے اس کو ریکنسائل کرتے ہو؟ جیسے وہ جب امام نے یہ فرمایا کہ ہمارے کسی بھی حدیث کو لے لو، اس کیس میں اگر سمجھ میں نہیں بھی آتا کہ کتاب ہے سنت کے مخالف ہے تو آپ کسی بھی حکم کو لے لو، آپ کے لیے صحیح ہے. یہی آپ بھی کہتے ہو کہ آپ کسی جس مجتہد کو مان لو اسی پر رہو، وہ ٹینشن کی بات ہی نہیں. تو آپ بھی تو وہی کہہ رہے ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ ایک آج کے شخص کو لے کے آ رہے ہو جو اپنی آراء کا جس کا دخل ہے مسائل شریعہ میں کہ اپنی رائے دیتا ہے وہ. اس کے مقابلے میں میرے پاس کلینی ہے، اس کے مقابلے میں میرے پاس صدوق ہے، اس کے مقابلے میں میرے پاس توسی ہے. تو زیادہ بہتر کیا رہے گا کہ میں توسی اور کلینی کی طرف دیکھوں کہ وہ کیونکہ وہ مجھے حدیثیں دے رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص مجھے اپنی رائے دے رہا ہے. لیکن وہ رائے حدیث پہ مبنی ہے نا. وہ حدیث کا ہے یا تو وہ حدیث دے. اصولاً علماء کا کام یہ ہونا چاہیے کہ حدیثیں لوگوں کو سمجھائیں، سکھائیں، پڑھائیں، اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. لیکن یہ کام ہمیں نظر نہیں آتا. بتائے کسی کے بھی ورک میں نظر نہیں آتا ہے کہ چلو کوئی ایک مجتہد ایسا ہو. جیسے نکن صاحب کی میں نے بات کی تھی بیچ میں، نکن صاحب کا اس طرح کا کام تھا کہ وہ کھلا ہوا اجتہاد جسے کہتے ہیں کہ وہ حدیث لے کے آتے تھے. مثلا نماز کا طریقہ ہی بتائیں گے تو پوری حدیث لے کے آئیں گے کہ بھائی امام صادق نے اس طرح نماز پڑھ کے دکھائی، یہ طریقہ ہے. لیکن اس طرح نارملی علماء تو اس طرح کام نہیں کرتے. تو بس ایک چھوٹا سا رسالہ آپ کو دے دیں گے، وہ بھی لوگ نہیں پڑھتے. لوگ ابھی بھی مولوی سے ہی مسائل پوچھتے ہیں. مولوی کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مجتہدین کے جو اس کے پاس فتاوے ہیں انہیں کے مطابق جواب دیتے ہیں. تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء ہی بتائیں بھلے، لیکن حدیث سے بتائیں، قرآن سے بتائیں. اور لوگ بھی چاہیے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ پڑھیں اور پھر جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھیں. تو یہ مسئلہ کا حل تو یوں ہو گیا نا زبردست طریقے سے بالکل کہ یعنی آپ اگر میں مثال مجھے نہیں کچھ پڑھنا. سیرت العقلاء کی جو میں بات کر رہا ہوں، سیرت العقلاء بھی یہی ہے. اس کو کہتے ہیں رجوع، جہاں پہ آپ کے پاس چینج کا آپشن ہے. مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اس سے پوچھ لی، اس کی نہیں آئی، اس سے پوچھ لی. کیوں؟ کیونکہ رجوع میں کیا ہے کہ دلیل ساتھ ذکر ہوتی ہے. رجوع کے جو اپنے معنی القاموس وغیرہ میں وہ کیا ہے کہ جہاں دلیل معلوم ہو اسے رجوع کہیں گے، یا جو بقدر اطمینان ہو اس کو رجوع کہیں گے، جہاں پہ چینج کا آپشن ہے. تقلید کیا ہے کہ دلیل معلوم نہیں ہے. مثلا رجوع میں کیا ہے؟ دلیل پہ اعتبار ہے میرا. رجوع میں کیا ہے؟ تقلید میں کیا ہے کہ میرا فرد پہ اعتبار ہے. فرد پہ اعتبار کی نہ صرف یہ کہ یہ سیرت العقلاء بھی نہیں ہے. ڈاکٹر کی مثال میں بھی ہمیں اس کے ثمرات دکھنے کو مل جاتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے، ہم اس پہ اعتبار کرتے ہیں. صحیح. تو وہ رجوع ہی ہے، وہ تقلید نہیں ہے. انجینئر ہے تو اس کا ڈیزائن سامنے، اس کا اسٹرکچر سامنے، سب کچھ سامنے اس کا، تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے تبھی ہم رجوع کر رہے ہیں. تقلید میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی، ہمارے پاس فرد ہوتا ہے، اس فرد کی رائے ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ یہ سیرت العقلاء بھی نہیں ہے بلکہ اس کی مذمت کی بھی ہے قرآن و حدیث میں. امام سے سوال ہوا اس آیت کے بارے میں کہ تم اپنے علماء کو اپنے رب نہ بنا لینا یہود و نصارہ کی طرح. تو امام نے کہا کہ وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے حلال و حرام کو حلال و حرام جانتے تھے. تو آپ بھی یہی کر رہے ہو ایک لحاظ سے، بھلے ہی آپ کی انٹینشن وہ نہ ہو، نیت وہ نہ ہو، بھلے ہی آپ کے پاس پیچھے دلائل ہوں، لیکن کیونکہ وہ آپ دے نہیں رہے آگے آنے والے اگلے کو، تو اگلا وہی کام کر رہے جو وہ لوگ کر رہے تھے. بھلے ہی آپ کی نیت صاف ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، جو بھی ہو، لیکن کام تو وہی کر رہے ہو آپ. اس کے مقابلے پہ جو منہج جب کوئی پوچھتا ہے کہ بدیل کیا ہے تقلید کا، تقلید بدیل بنا ہے، تقلید کا بدیل نہیں ہے. تقلید بدیل بنا ہے کس چیز کا؟ نقل خبر کا. اصل منہج نقل خبر ہے.
تقلید بدیل بنائیں تو تقلید کو آپ چھوڑ سکتے ہو، نہ کہ نقل خبر کو آپ چھوڑ دو. صحیح. آپ نقل خبر پہ رہو اور حدیثوں کو بیان کرو، اسی کو پڑھو، ان کو سمجھو، سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھو. علماء کو بھی یہی چاہیے نقل خبر کریں اور لوگوں کے مسائل حدیث سے یا قرآن سے حل کریں. صحیح. یہ منہج ہے. تو یہ دو بنیادی طور پر ان کے تھے. ایک تو یہ تھا عام الحوادث الواقعہ والی، ایک سیرۃ العقلاء جو کہ ہمیں بتایا کہ نہیں ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا. تیسرا یہ تھا کہ مقبول حنظلہ. مقبول حنظلہ اس میں کیا ہے کہ وہ کتاب القضاء میں لے کے آئے حدیث کہ سلطان کی طرف سے جو قاضی ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، بلکہ ہمارے رواء کی طرف جاؤ جو ہمارے حلال و حرام اور ہمارے احکام کو جانتے ہیں، ان سے فیصلہ کرو. ان میں پھر جو اقوا ہو، زیادہ ماہر ہو فیصلہ کرنے میں، اس کے فیصلے کو لے لو. تو یہ قضاوتی امور کی بات ہے، نہ کہ اجتہاد کی یا تقلید کی بات ہے. یہ قضاوی مسئلے میں کیونکہ جو حلال و حرام ہے وہ تو آپ کو مل جائیں قرآن حدیث سے، لیکن قضاوت ایک ایسا چیز ہے جہاں پہ آپ ایک شخص سے فیصلہ کراتے ہو. اس شخص کے لیے ہم نے بیان فرمایا کہ سلطان کے معین کردہ قاضی کے بجائے ہمارے راوی کی طرف ہی جاؤ. کون سا راوی؟ جو مہارت رکھتا ہو حلال و حرام میں اور ہمارے احکام میں، یعنی ہمارے حدیث سے جانتا ہو، اس سے فیصلہ کرو. اب اس میں تمہارے پاس آپشنز ہیں کہ بھائی جو زیادہ ماہر ہوگا قضاوتی امور میں اس کی طرف رجوع کرو. یہ بالکل اس حوالے سے بات ہے، اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی. اس سے قضاوتی امور میں ایک راوی کی قضاوت ثابت ہوتی ہے کہ راوی کو قضاوت کہا کہ کب؟ جب وہ حلال و حرام کی باقاعدہ معرفت رکھتا ہو احکام میں. تو یہ تین ہی بنیادی طور پہ دلائل تھے جن سے تقلید ثابت نہیں ہوتی. اور خود تقلید کے ابواب بھی آپ دیکھ لیں تو چلو ٹھیک ہے، پوری توضیح میں آپ دلیل نہیں لائے، کوئی بات نہیں، تقلید کے باب میں تو لے کے آتے. تقلید کے باب میں بھی کوئی دلیل نہیں ملتی ہمیں، یہ سیرۃ العقلاء ہی ملتی ہے اور بس سب کا اجماع ہے وہ ملتا ہے. اس سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا. پہلے آپ تقلید ثابت کرو گے، اس کے بعد اس کے ثمرات پر بات ہوگی. جب تک ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے تب تک اس کے ثمرات پہ کہاں سے بات ہوگی؟ تو ہمارا یہی موقف ہے کہ نص سے آپ ثابت کر دو کہ ہم نے اس طرح کرنے کی اجازت دی ہو کہ بھائی میرے صحابی یا میرے فقیہ کی رائے تمہارے لیے حجت، وہ سمجھ کے تمہیں رائے دے، تم اس کی رائے پہ عمل کر لو، یہ تمہارے لیے حجت. صحیح. تو آپ اس طرح کوئی بھی حدیث لے آؤ تو ہم مان لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. اس کے بعد امام نے کیا کہا ہوا ہے کہ تم کتاب و سنت پہ عمل کرو اور قضاوت کراؤ تمہارے راوی سے کراؤ جو زیادہ اقوا ہو. اور اگر اختلاف الحدیث ہو تو اس میں امام نے اصول بیان کیے کہ بھائی یہ اصول ہیں، ان پہ عمل کرو، یا تو خالف القرآن نہ ہو، خالف السنہ نہ ہو، یا خالف العامہ ہو. یہ بھی اصل ہے. ہاں یہ بھی ہے خالف العامہ کا. یا پھر یہ کہ اگر اس کے باوجود کوئی بندہ کسی ایک حدیث پر عمل کر لے تب بھی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کیونکہ اس نے ماں کو مفرض العطا سمجھ کے عمل کیا تو اس کا عمل صحیح ہے. تو ہم نے اصول دیے میں تو ہم انہیں اصول پہ چلیں گے. صحیح. پھر احکام کی جو اقسام ہیں وہ تو سب معلوم ہی کہ نص یا تو خاص ہے یا عام ہے، یا حکم یا تو مطلق ہے یا مقید ہے. مقید ہے تو پھر جب اس کی قید ختم تو حکم ختم، تو جو شرط ہوگی وہ بیان ہوئی بھی ہوگی، جب وہ شرط ختم تو اس کا حکم بھی ختم. اور ناسخ منسوخ ہے تو ناسخ منسوخ کا پتہ کس طرح چلتا ہے کہ اس کے بعد حکم ہوگا جو اس کو منسوخ کر دے، یا اگلے امام سے روایت ہوگی تو اگلے امام کی روایت پچھلے امام کی روایت پہ جو ہے وہ ترجیح ہے، کیونکہ اگلے امام کو معلوم ہوگا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ حکم کی کچھ اقسام ہے، یہ واضح ہو جاتی ہیں احادیث. اس میں کوئی مشکل نہیں جس طرح بنایا گیا ہے کہ بھائی یہ سارے کہاں سے پتہ لگے گا اور فلانا ڈیم. بالکل مشکل کام ہے. ایک مشکل ہے یار. جی جی بالکل زید صاحب بس مشکل ہے، مجھے لگتا ہے آپ بہت مشکل میں پھنس جائیں گے بس. بالکل بھائی اب چلو یہ تو آپ نے سارا ہمیں دے دیا فلانا، لیکن اب ایسے جو پیش آمدہ مسائل ہے جس کا ہے ہی نہیں، جدید مسائل، ہاں یہ میرے ذہن سے نکل گیا. یہ بتاؤ نا بھائی، دیکھو جدید مسائل کا ایک ہے کہ جدید مسائل میں ہم کیا کریں گے. جدید مسائل کا میں نے آپ کو شروع میں جواب دیا اگر آپ غور کریں. اچھا کہ جدید مسائل کا معاملہ کیا ہے کہ نصوص عامہ سے ان کا حل ہوگا. ٹھیک. یا تو نصوص عامہ ان پہ منطبق کی جائیں گی جن سے اس کا حل ہو جائے گا. مثلا جو میں نے مسترب والی بات کی تھی کہ اضطراب سے عمل کرے تو وہ عمل جائز ہے. مثلا آج ہے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ، تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ اگر اس کی ضرورت ہے نا وہ تو وہ مسترب ہے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے، تو اس کے لیے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانا جائز ہے. نہیں نا، وہ مسترب ہے. دوسرا کہاں سے قیاس ہو گیا، وہ بندہ مسترب ہے اس ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے، نص عام موجود ہے کہ مؤاخذہ نہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو جس کا ہارٹ اس کو لگ رہا ہوگا اس نے آرگن ڈونیشن کی ہوگی. تو آرگن ڈونیشن اس آیت کے حکم میں آتی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. انسان سب سے زیادہ اپنے جسم سے ہی پیار کرتا ہے، اپنے جسم سے بھی انفاق کر سکتا ہے وہ، یعنی اپنا خون کا عطیہ دے سکتا ہے، مرنے کے بعد اپنے آرگن ڈونیٹ کر سکتا ہے. اب وہ آرگن کوئی اور لگا سکتا ہے. تو یہ ان دو احکام سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب اس میں کہیں پر بھی ابھی تک عقل سے حکم لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. آرگن ڈونیشن کے لیے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون یہ آیت موجود ہے، اور اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے کہ اضطراب میں وہ بندے پہ مؤاخذہ نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے اس میں. اور یار میں تو سمجھتا میں نے بڑا مشکل آپ کو پھنسائی ہے تو آپ نے سمپل کر دیا. بالکل نص عام موجود ہے. اس طرح کوئی بھی مسئلہ آپ جدید لائیں گے تو اس کے لیے نص عام موجود ہے. مثلا اگر کوئی جہاز میں نماز کی بات کر لے، مجھ سے ایک دفعہ کسی نے شاید پوچھا بھی تھا، تو میں نے کہا جہاز میں نماز اسی طرح سے ہے جس طرح باہر میں نماز ہے، کیونکہ باہر میں جو نماز ہے وہ اس کی تو حدیث بھری پڑی ہے کہ کس طرح ہوگی. سمندر میں بھی تو ڈائریکشن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، وہ بیسیکلی پانی میڈیم میں آپ کو ٹریول کرانے کا، تو ہوا بھی تو میڈیم ہی آج کے زمانے میں، تو جو احکام اس کے لیے وہی اس کے لیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں.
خود ابھی ہم نے ٹریول کیا تو بیچ میں ایسا وقت، ویسے خیر 2 گھنٹے کی فلائٹس تھیں تو ہم نے تو اتر کے نماز پڑھ لی، لیکن اگر وہاں پہ ضرورت پڑتی تو جہاز میں نماز ہو جاتی. جہاز کی جو سامنے کی جو سامنے کی ڈائریکشن، اگر کعبے کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں تو سامنے کی ڈائریکشن میں کیا ہے کہ نماز ہو جائے گی. پھر جب آپ وقت رہتے ہیں اگر آپ کہیں پہ لینڈ کر گئے تو آپ اس کی دوبارہ نماز پڑھ لیں گے. اگر وقت کے بعد پہنچے تو نماز نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ کی نماز ہوگی. تو یہ تو احادیث موجود ہے. اسی طرح اسپیس میں نماز ہے تو اسپیس میں بھی اسی طرح سے نماز ہے. اگر کوئی مارس میں پہنچ گیا تو پھر جب یہ مسئلہ آئے گا تو اس کا دیکھیں گے کہ کیا نہیں. تو یہاں پہ جو ہمارے اصولی حضرات یا جو اجتہاد والے تو وہ کیا کہتے ہیں بھائی چونکہ قرآن و سنت اگر کہیں خاموش ہے تو اب کیا کریں؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ ادھر عقل آ رہی ہے. وہ صرف جدید مسائل میں کرتے ہیں. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ پھر عقل آئے گی فیصلہ کرنے، اصولی آئیں گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں کہ ہم جو ہے وہ عقل سے فیصلہ کریں گے. عقل انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر سکتی ہے، وہ صرف اس میں نہیں، مثلا ہر جگہ ہی وہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو زیادہ ہو گیا نا کہ بھائی یہاں تو ہے ہی نہیں، تو ادھر ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ وہاں ہے، وہاں نص عام ہے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر وہ ہوں گے شبہات میں، یعنی وہاں پہ پھر آپ احتیاط کی بنا پہ تعرض کریں گے، اس سے چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا بالکل کہیں ذکر ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا، وہ جب تک اس کی حرمت کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو بالکل سمپل ہے. یہ تو بالکل آسان زندگی والی بہت خوبصورت بھائی. یہ تو اس کے اندر میں تقلید اور اجتہاد. اچھا ویسے بیچ میں ہمارے اخباری اور اس پہ بات آ گئی، لیکن میں تھوڑا سا آرگنائز کر کے اس کو، کیونکہ بہت الجھن لوگوں کو ہے یا پریشانی بھی مجھے لگتے ہے. اگر ہم آپ سے یہ کہے کہ بھائی ہم جب ایک اخباری مکتب، ایک اصولی مکتب، آپ چند ایسے فرق ہمیں اس کے ساتھ بتائیں ترتیب کے ساتھ جس سے ایک عام آدمی سننے والے کو بالکل کلیئر ہو جائے اچھا یہ ہے مسئلہ. ویسے کافی باتیں آئی ہے بیچ میں سوالوں میں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ایک مستقل سی. جی، اس اصولی مکتب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث نے ہمیں اصول دیے ہیں، ہم ان اصولوں سے مسائل حل کریں گے. ٹھیک، یعنی نصوص ہمارے پاس ہیں لیکن نصوص کے ساتھ ہمارے پاس اصول بھی ہیں، قاعدے بھی ہیں، اور ان قاعدوں سے ہم مسائل حل کریں گے. اخبار کیا ہے؟ اخباریوں کا جو منہج ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اخبار ہے ہر مسئلے پہ، ہم ہر مسئلے کو اس کی خبر کے ساتھ ہی حل کریں گے. گڈ، ٹھیک. تو ایک تو یہ ڈفرینس ہو گیا. دوسرا یہ کہ اصولیوں میں پھر یہ ہے کہ اجماع اور عقل ایک مستقل دلائل، مستقل ادلہ عقلی ہیں اصولیوں کے. اخباریوں میں اگر ہم اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ ظواہر قرآن کو بھی حجت نہیں سمجھتے، تو قرآن اور حدیث یہ صرف یہی ماخذ ہیں شریعت کے. عقل انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے، یعنی اگر نص عام کو منطبق کرے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خود سے حکم بنا لے کہ بھائی میرے پاس 10 مسائل شریعت ہے ان میں یہ حکم تھے، تو اس سے میں نے ایک لاجک ڈرائیو کر لی کہ اب یہ قاعدہ بنا لیا میں نے. تو یہ جو انڈکشن کی میتھڈولوجی ہے، وہ جو نص عام کا اطباق ہے وہ بیسیکلی ڈیڈکشن ہے. صحیح. لاجک میں ہمارے پاس 3 ٹائپس ہیں نا، ڈیڈکشن، انڈکشن، ابڈکشن. ڈیڈکشن کیا ہے کہ میرے پاس ایک جو ہے وہ پریمیسز موجود ہے، میں نے اس کی بیس پہ کنکلوژن ڈرائیو کیا. یہ لاجک کے پیراڈائم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ 100% ایکوریٹ چیز ہے. ایک اصول پہلے سے اسٹیبلش ہے، اس سے نتیجہ نکالا، کلی اصول موجود ہے، اس سے کلیہ موجود ہے، اس سے میں نے جزوی نکالا ہے. منطق استخراجی. ہاں، اس کا مجھے جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ انگلش میں بول رہے ہیں، انگلش میں ڈیڈکشن 100% ایکوریٹ وے ہے اور اس کی کہیں پہ بھی نفی وارد نہیں ہوئی. اچھا، یہ خود احادیث سے ثابت ہے کہ ائمہ نے اس طرح عمل کرایا ہے. مثلاً کہ امام نے فرمایا لا تنقضوا الیقین بالشک، اپنے یقین شک کی بنیاد نہ چھوڑو. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہی ہے، یہ اس کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے. تو عقل کا شریعت میں اتنا ہی کام ہے. اب ایک آتا ہے انڈکشن. انڈکشن میں کیا ہے کہ ہمارے کلوز ہیں، اس کی بیس پہ میں نے ایک حکم ڈرائیو کر لیا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ جزیات سے کلی کی طرف منطق استقرائی جدید منطق بھی کہا جاتا ہے اس کو. خیر، اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ شریعت کے احکام اس طرح نہیں بنا سکتے. اس میں کیا ہے کہ اب فار ایگزامپل میں ایک دنیائی مثال دوں تو کسی شخص نے دیکھا کہ بھائی پرندے ہر پرندے کے پر ہوتے ہیں یا ہر پرندہ اڑتا ہے، تو اس نے قاعدہ کلیہ بنا لیا اڑنے والا ہر پرندہ اڑتا ہے یا اڑنے والا پرندہ ہوتا ہے. پھر پینگوئن دیکھ لیا اس نے، تو یہاں ایکسیپشن آ گئی نا. تو شریعت میں بھی اسی طرح سے امام جو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا نتیجہ صحیح ہوا تو تمہیں کوئی اجر نہیں ہے، اگر غلط ہو تو تم نے جھوٹ باندھا، کیونکہ اس کی ایکسیپشن ہو سکتی. فار ایگزامپل نماز افضل عبادت ہے، لیکن اگر اس لاجک کو ہم لے کے چلیں تو خاتون پہ حیض کے وقت میں نماز معاف ہو جاتی ہے اس پہ، لیکن روزہ اس کا باقی رہتا ہے. تو اگر ہم لاجیکلی دیکھیں، واقعی لاجیکلی دیکھیں کہ سپوز یہ حکم موجود نہ ہو کہ نماز پہ رہے گی یا روزہ اس پہ رہے گا، تو لاجک کیا کہتی ہے کہ روزہ نہیں رہے گا، نماز رہے گی اس پہ. بٹ ایکچوئل میں حکم اس طرح نہیں ہے. روزہ اس کے اوپر کیوں رہے گا، اس کی اپنی الگ لاجک ہے جو بیان ہوئی بھی ہے. وہ کیا ہے کہ کیونکہ روزہ سال میں ایک دفعہ اس سے سامنا ہوتا ہے خاتون کا، تو روزہ اس پہ باقی رہے گا. لیکن نماز کیونکہ روزمرہ پڑھنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے نماز اس پہ ثابت ہو جائے گی. صحیح. لاجیکلی ہم دیکھیں تو نماز تو افضل ہے. تو امام کے جو ابو حنیفہ سے مناظر بھی ہوتا ہے، صادق کا بڑا مشہور ہے، اس میں امام نے یہ دلیل دی تھی کہ اگر تم لاجیکلی دیکھ رہے ہو مسائل شریعہ کو تو پھر تو اس طرح ہونا چاہیے، یا یورین نجس ہے یا پسپرم نجس ہے، زیادہ نجس ہے، تو اس کے لاجیکلی دیکھیں تو پیشاب کے بعد پھر غسل ہونا چاہیے، حالانکہ غسل تو اس کے بعد ہے. تو لاجک سے اس وجہ سے احکام نہیں بن سکتے کیونکہ احکام کی اپنی لاجک ہوتی ہے جو بیان کی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے جو مشاہدات ہیں ان سے باہر ہوتی ہے.
اگر اپنے مشاہدات میں اس کو دیکھیں تو پیشاب زیادہ نجس بنتا ہے بالکل، اور نماز زیادہ افضل ہے تو نماز رہنی چاہیے اس کے اوپر، لیکن ایکچوئل میں ایسا نہیں. شریعت کے احکام اسی طرح ہیں، لیکن جہاں پہ امام نے قاعدہ کلیہ خود دیا ہو کہ نصوص عامہ خود موجود ہوں کہ بھائی یہ ہے، اگر اس طرح نہیں ہے تو اس طرح ہے، اس کو انتباہ کریں تو وہ تو 100% ہے، وہ ڈیڈکشن ہے اور کوئی بھی اس کی ایکسیپشن کا قائل نہیں ہے. وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ 100% ایکوریٹ طریقہ ہوتا ہے، لیکن جو انڈکشن کی میتھڈولوجی ہے یہ بنیادی طور پر ہے جو علماء اصول استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس شواہد ہوتے ہیں، دوسرے احکامات ہوتے ہیں، اس کی بیس پہ ایک اصول ڈرائیو کرتے ہیں وہ، اور اس اصل پہ پھر عمل شروع کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ پاسبل نہیں. اچھا، منطق کی تیسری قسم کیا ہے؟ ابڈکشن. وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس قرائن ہوتے ہیں، ان کو ہم جمع کرتے ہیں، قرائن کی بیس پہ ہم کوئی نتیجہ نکالتے ہیں. انڈکشن سے ملتی جلتی. ٹھیک. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا فرق عقل والے معاملے میں اخباری اصولی کا، اور ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ ان کے لیے قرآن حدیث اجماع عقل حجت ہے، ان کے یہاں صرف قرآن حدیث حجت ہے، ان کے یہاں عقل حجت نہیں ہے. دوسرا اجماع بھی حجت نہیں. ٹھیک. اجماع کی پھر 4 اقسام ہیں. ایک تو جو مشہور ہے محصول ہے، منقول ہے. محصول میں یہ ہے کہ جس نے وہ اجماع حاصل کیا ہے تاریخ کا مطالعہ کر کے، اس کے لیے تو وہ حجت ہو گیا، لیکن جس نے وہ اجماع حاصل نہیں کیا اس کے لیے وہ حجت نہیں ہوگا. منقول یہ ہے کہ جس نے نقل کیا ہے اس کے لیے وہ حجت تھا، آپ کے لیے منقول ہو گیا تو آپ بھی اس کے اگینسٹ جا سکتے ہو. ٹھیک. تیسرا یہ کہ اجماع دخولی جو ممکن نہیں ہے. اجماع دخولی کیا ہے کہ علماء کسی جگہ پہ جمع ہوں، وہاں پہ کوئی شخص، کوئی خارجی شخص آ کے اس مسئلے میں کوئی رائے دے جائے. اب یہ ممکن نہیں ہے. شیخ مرتضیٰ کے کچھ واقعات ہیں وہ اس کے قائل تھے، ان کے زمانے میں کچھ ان سے نقل ہوئے کس طرح کے واقعات کہ کوئی علماء کی نشست ہوئی، کسی مسئلے میں پریشان تھے، ایک شخص آیا، اس نے ایک بات کر دی اور پھر وہ چلا گیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ امام معصوم نے آ کے یہ حکم دے دیا ہے. تو اب یہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ دوسرے ٹرمز میں دیکھوں تو یہ بھی تو پاسبل ہے، شیطان آ گیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ امام ہی؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر جس ٹائم آپ نے معین کیا کہ وہ امام ہے، اس نے اپنے امام کی اس حدیث کی نفی کر دی کہ مجھ سے تو کوئی مل ہی نہیں سکتا غیبت کبریٰ میں جب تک کہ صحت و سماوی اور خروج سفیانی نہ ہو جائے، تو آپ معین ہی نہیں کر سکتے. چوتھا اجماع جو آج رائج ہے علماء میں وہ کیا ہے؟ اجماع حدثی. یہ سارے علماء ایک ہی بات کرتے ہیں، اور یعنی ایک کثیر تعداد یا پھر سارے ایک ہی بات کرتے ہیں. اور یہ تقلید کے مسائل اسی طرح بنے. یعنی سارے علماء نے اتفاق کر لیا کہ بھائی یہ 3 طریقے ہیں شرعی مسائل پہ عمل کرنے کے، انہی پہ عمل ہوگا. تو یہ سب کا ساتھ کی توضیحوں میں بھی یہی ہے اور سب کے معاملات میں بھی یہی ہے. تو یہ اس طرح بنے کہ بھائی سارے ایک بات بول رہے ہیں تو یہ سیرت اخباری غلط نہیں. اخباری بالکل ہی اخباری اجماع کے قائل نہیں ہے. صحیح. اخباری کس کے قائل ہیں؟ تواتر عملی کے. تواتر عملی کے ہے کہ ایک چیز مشہور تھی شیعوں میں، چلی آ رہی تھی اعمال میں، اور اس کی حدیث بھی موجود ہے، ٹھیک، تب وہ حجت ہے. اگر چلی آ رہی ہے حدیث نہیں ہے تب بھی وہ حجت نہیں ہے. یعنی چیز یہ حدیث یا یہ اخبار شیعوں میں مشہور تھی، جیسے نماز کے مسائل ہیں، کوئی بھی توضیح پڑھ کے نہیں سیکھتا، وہ ماں باپ ہی سکھاتے ہیں یا محلے میں ہی سیکھتا ہے بندہ. تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ تواتر عملی چلا آ رہا ہے. یہ حج کے جو معاملات ہیں، عمرے کے جو معاملات ہیں، یہ سب چلے آ رہے ہیں، تواتر عملی سے ثابت ہے. اور اس کی احادیث بھی اپنی جگہ موجود ہے. تواتر عملی تو صحیح ہے لیکن یہ اجماع نہیں ہے. صحیح. یہ پوری امت میں مشہور ہیں چیزیں، ایک گروپ میں مشہور ہیں یہ چیزیں. لیکن مشہور کیوں؟ کیونکہ ان کی احادیث موجود ہیں اپنی جگہ پہ، اور یہ وہ مسائل ہیں جو روزمرہ کے ہیں. اور یہ صرف عمل میں ہی نہیں ہے، عقیدے میں بھی اسی طرح سے. یہ وہ عقائد ہیں جو سب کو جن کا واسطہ پڑتا ہے، اور یہ وہ ہمارے سب کو جن سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے سب کو معلوم ہے، سب میں مشہور ہیں. اور کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، شخصی ہوتی ہیں، تو پھر اخبار احاد ہوتی ہیں یا کچھ اس کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہ حکم کی اقسام آ جاتی ہیں. حکم یا تو مطلق ہے یا مقید ہے یا اولا ہے، اولیہ ہے یا ثانوی ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کنڈیشن میں وہ حکم دیا ہو. جیسے کبھی امام نے، جیسے ہمیں تواتر عملی سے اور احادیث تواتر سے ہمیں معلوم ہے کہ پیر کا مسا ہے شیعوں میں، لیکن اگر کوئی حدیث ہمارے پاس آ جائے کہ نہیں امام نے کہا پیر دھو، تو اب ہم جب اس کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اس کے قرینے میں موجود ہوگا کہ یا تو امام نے وہ حکم دیا ہے تقیہ میں، یا پھر اس شخص کے لیے وہ حکم ہے کہ بھائی تم جہاں رہتے ہو وہاں پہ کیونکہ تم مسا کر کے پڑھو گے، لوگ دیکھیں گے تو معاملات خراب ہوں گے، تمہارے لیے ہی ہے. تو وہاں سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یا تو تقیہ کی روایت ہے یا پھر وہ اس شخص کے لیے اس طرح کا حکم ہے، تو اس کی ذمہ داری پوری ہے وہاں پہ. تو اسی طرح ہم دیکھیں گے اس کو عقائد میں بھی اسی طرح سے. جیسے امام سے کسی نے پوچھا جو سید غیر سید کا نکاح جو آج کل مسئلہ ہے پنجاب وغیرہ سائڈ پہ، پاکستان میں ہی ہے زیادہ ہی ہے، اور تو میں نے کہیں کسی کو نہیں دیکھا کہ اس پہ بحث ہوتی ہو، لیکن وہاں جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ امام سے ایک خارجی نے سوال کیا، تو امام نے اس کے رد میں کہا کہ کیونکہ تمہارا ہمارا خون برابر نہیں ہے تو اس وجہ سے تمہیں میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا. تو حدیث بتا رہی ہے کہ امام خارجی سے کیونکہ بات کر رہے ہیں اور خارجی کو نہیں دے سکتے اپنی بیٹی، اس لیے اس کے امام نے یہ کہا کہ کیونکہ تم پہ خمس جو ہے وہ تم پہ صدقہ حلال ہے، ہم پہ حرام ہے، تو تمہارا ہمارا حکم برابر نہیں، تو ہم تمہیں نہیں دے سکتے. ایکچوئل میں امام صادق نے خود اپنی بیٹی اموی کو دی تھی. کس کو؟ ایک اموی تھے، ان کو دی ہوئی تھی. تو امام پہ تانا بھی ہوا کہ فلانا نبی اموی کو آپ نے اپنی بیٹی دی ہوئی، نعوذ باللہ. تو ہم نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کے اس پہ عمل کیا کہ کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی عثمان کو دی تھی تو میں نے اپنی بیٹی اس کو دے دی. تو امام کے اپنے عمل سے کیا ثابت ہے کہ امام نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہے. وہاں پہ ایکسیپشن ہے کہ اس خارجی کو جواب دے رہے.
تو اس سے قاعدہ ڈرائیو نہیں ہوگا، ڈرائیو اس سے ہوگا جو خود امام کا عمل ہے. صحیح صحیح. تو یہ جب ہم حدیث دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس سینیریو میں کیا بات ہوئی، اس میں واضح ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس طرح اس پہ عمل ہے. اور کوئی فرق ایسا بنیادی؟ بنیاد اچھا ظواہر والے پہ کیا اخباریوں کو قدیم اور بعد کے اخباریوں میں فرق ہے ظواہر قرآن پہ؟ وہ جو ڈرائیو ہوئی تھی چیز وہ بنیادی طور پہ تحریف سے ڈرائیو ہوئی تھی. اچھا. اب یہ مشہور کیا گیا ہے یا اس طرح تھا اس کا مجھے زیادہ نہیں ہے کلیئر، لیکن ویسے مذہب کے دائرے میں رہ کے عقل لگا کے سوچو تو مجھے تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے کیا کہ ظواہر میرے لیے ظاہر قرآن حجت نہیں ہونا چاہیے. اگر امام ساتھ لگایا وہ اسی لیے اخبار ائمہ سے ثابت ہے کہ محکم آیات حجت ہے. بھائی اگر اسی محکم آیتوں کی بھی تو سب آیتوں کی تشریح یا شرح تو وضاحت تو محکم آیات اب خود سے واضح ہوتی ہیں. جو محکم آیات ہیں وہ خود سے واضح ہوتی ہیں. زبردستی مولڈ کیا جا سکتا ہے ان کو لیکن خود سے وہ واضح ہوتی ہیں. سب کے لیے وہ ایک ہی مطلب دیں گے. متشابہ آیات ہیں جن کی اپنے سے نہیں ہوتی، جن کا مطلب ان کا مطلب واضح کرنا پڑتا ہے حدیث سے یا دوسری آیات. طلاق کے مسئلے میں جو قرآن کی آیت ہے وہ محکم ہے متشابہ ہے؟ محکم آیات ہے. طلاق کیوں اتنا اختلاف کیوں ہو گیا؟ لیکن ابھی پہلے حدیث جو ہیں وہ ہمارے موقف لیتے ہیں اس میں. نہیں چلو ان کو چھوڑ دینا. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا قول ہے، وہ مسلمان ہے، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، پیغمبر سے محبت وہ آپ دیکھیں تو وہ پولیٹیکل ٹرمز ہیں وہاں پہ. چلو عمر کا بنیاد طور پہ وضو میں مسا اور دھونا اس میں سے محکم کون سا ہے؟ وضو کا دھونا. اب یہاں پہ قرات کا اختلاف ہے. اب یہی مسئلہ ہے نا. تو دیکھو ہم تو محکم کو یہ کہتے ہیں کہ جو احکام والی آیتیں خاص طور پر وہ محکمات ہیں. نہیں محکم آیت مطلب یہ نہیں کہ اس میں احکام ہے. احکام تو صرف 512 آیتوں میں بس وہی محکم ہے نا، باقی سب متشابہ ہے. محکم آیت اس کو کہا گیا ہے جس کا مطلب واضح ہے، جو نسیسری ہے قرآن. لیکن جو قانون کی آیتیں ہوں گی وہ تو واضح ہوں گی نا، اس میں اشتباہ تو نہیں ہوگا. نہیں ضروری نہیں ہے. اچھا اگر وہاں پہ قرات کا فرق ہے تو قرات آل محمد میں جو ہوگا ہم اس کو لیں گے. تو پھر اس کی کوئی لسٹ ائمہ نے بنا کے دی ہوئی کہ یہ محکمات آیتیں ہیں، یہ متشابہ آیات میں جو میٹر فرض ہیں جن آیات میں کہ لکھا کچھ ہے مراد کچھ بنیادی طور پہ اعتقاد سے متعلق ہیں. وہ تو آپ کسی بھی آیت سے لے سکتے ہیں. سب میں اس طرح نہیں ہے. مثلا ان کا محکم اور متشابہ کا جو فرق ہے وہ یہ کہ متشابہ وہ آیات ہیں جن میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اللہ نے تمثیل کے لیے بیان کر دیے ہیں، اصل میں مراد وہ نہیں ہے. ٹھیک. اور محکم آیات وہ ہیں جن میں جو لکھا ہے وہی مراد ہے، تو وہ واضح ہیں بالکل، اور وہ ٹکراتی بھی نہیں ہیں آپس میں. متشابہ یہ ہے کہ وہ محکم سے ٹکرائیں گی تو محکم کے مطابق ان کی تعویل کی جائے گی یا حدیث سے اس کی تعویل کی جائے گی. محکم یہ کہ خود سے تعویل ہو جائے گی، اس کو تعویل کی ضرورت نہیں ہوگی. صحیح. ہاں زبردستی کوئی مولڈ کرنا چاہے تو وہ مارجن تو ہے ہر جگہ. مگر ٹھیک آپ یہ فرما رہے کہ یہ اخباریوں کی طرف منسوب تھا کہ وہ ظواہر سچ بھی تھا، اور اس میں یہی ہے کہ یہ ڈرائیو تحریف سے ہوا کیونکہ ہمارے پاس قرات آل محمد نہیں ہے اور کیونکہ آرڈر بھی وہ نہیں ہے جو ائمہ کا تھا، اس لیے ہم اس پہ ترجیح دیں گے اخبار کو. اور بنیادی طور پہ ہم دیکھیں تو فقہ کھڑا ہی اخبار پہ، اور فقہ میں یہ بات لاجیکل بھی ہے. فقہ آپ کتنا ہی لے لو گے قرآن سے، صرف 512 آیات ہیں جو آیات الاحکام کہلاتی ہیں، وہی ہے بس. اس کے علاوہ تو سارا فقہ ہے ہی قرآن. اور وہ 512 میں سے بہت سی ہوئی جس کو ڈال دیا گیا، ورنہ اس میں کوئی ایسا حکام نہیں ہے. بالکل معروف معنوں میں وہ فقہی یا اس طرح نہیں ہے. بالکل اس طرح جیسے نماز کا طریقہ کوئی بھی قرآن سے دعویٰ نہیں کرتا قرآن سے میں نے نماز سیکھی ہے، قرآن سے میں نے روزہ سیکھا ہے، اور نہیں کچھ نہیں، وہ سارا ملے گا ہی سنت سے. بالکل. اور جو قرآنسٹ ہے ان کا بھی جو موقع ہے وہ یہیں سے کینسل آؤٹ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ایک چیز نکال ہی نہیں سکتے آپ قرآن سے تو آپ کیسے قرآنسٹ بن گئے. عبداللہ چکڑالی کے گروپ نے نکالنے کی کوشش کی تھی، نکال ہی نہیں سکتے. وہ عجیب و غریب چیز ہے. عجیب تو مجھے سوری وہ ایک الگ ہی ان کی نماز میں دعائیں، انہوں نے میرے پاس وہ رسالہ تھا ان کا نماز کا نا صلات، تو رکوع سجدہ قیام ہر چیز انہوں نے قرآن سے دعائیں نکالی ہے، کیونکہ رکوع ہے قرآن میں، سجود کا بھی ہے، فلانا بھی ہے، قاعدہ پتہ نہیں کہاں سے نکالا. ہاں وہ اسی لیے ان کے یہاں پھر خود اختلاف ہوا خود اس میں. اچھا پرویز صاحب بھی قرآنسٹ ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو غلط چکر میں پڑ گیا نا قرآن والا. اسی لیے جو قرآن میں نے بھی جو دیکھے نارملی وہ قرآن کے ساتھ تواتر عملی لے لیتے. ہاں اب وہ اس میں آ گیا تہذیبی روایت نقل کاف. خیر اچھا ایک تو یہ ہو گیا ظواہر والے پہ. اچھا پھر معتدل اخباری اور متشدد اخباری کی بھی ایک فرق ہے نا. بالکل. اس کو پہچان کی کیا کوئی ہے نشانی؟ یا معتدل وہ ہیں جو مارجن لے لیتے ہیں، یعنی حدیث میں بھی جانچ پرکھ کے کچھ حد تک قائل ہیں، جیسے کہ میں بھی کہ جو خلات کی حدیث ہیں ان کو ہم نہیں لیں گے. جو اصول ائمہ سے ہیں جن امام کے اصحاب، جن کے ہمارے پاس احوال موجود ہیں کہ امام کے اصحاب تھے، امام کے یہ کچھ اصحاب اجماع بھی ہیں جس طرح انہوں نے اصول تالیف کی اور ان پہ ہم ان سے ہی پھر کمپائل ہوئی. لیکن کچھ احادیث جو غلاظ سے آئیں اور کچھ احادیث جو تقیہ کی ہیں تو ظاہر ہے ان پہ عمل نہیں ہے. لیکن جو متشدد اخباری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ہر ہی حدیث صحیح، حدیث میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی جانچ پڑتال نہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جانچ پڑتال ہے. جانچ پڑتال کس حد تک ہے وہ اہل سنت کی طرح نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہر راوی عادل ہو، ضابط ہو، جو ہے وہ حافظ ہو، یہ شرط نہیں ہے. حدیث جو ہے وہ امام کے صحابی کے اصل سے ہونی چاہیے. اگر وہ امام کے صحابی کے اصل سے ہے اور وہ صحابی غالی نہیں ہے، اور اصل سے ہونے کا معیار یہ کہ اصول اربعہ میں ہو. نہیں اصول اربعہ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ اصل سے لے کے آئے.
لیکن یعنی اب آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی یعنی وہ محدث خود یہ کہے کہ میں نے اصل سے اس کو میں اصل سے لایا ہوں، وہ پھر اصل اس کے پاس ہو. جیسے کہ یہ حور عاملی نے یہ کہتا ان کے پاس 16 اصول، یہ اصول اربعہ کے علاوہ تھے، تو وہ آج بھی جو ہم تک پہنچے ہیں انہی میں سے ہیں جو بچ گئے ہیں. اس کا کیونکہ یہ قریب کی بات ہے، کوئی اتنا فاصلہ نہیں حور عاملی ہمارے وقت میں. تو ان کا یہی موقف تھا کہ یا جو علامہ باقر مجلسی نے مرات العقول لکھی ہے، تو علامہ مجلسی جو تھے وہ اس طرح کے اغوائی نہیں تھے کہ ہر حدیث کو ہی منوان مان لیں، جس سے انہوں نے وہ 12 ربیع الاول والی روایت نہیں مانی رسول اللہ کی ولادت کی. انہوں نے حدیثوں پہ حکم لگایا ہے، تو اسی وجہ سے ہے وہ کہ انہوں نے کہا کہ جو اصول سے ہیں حدیث سے اس کو صحیح ہیں، اور جو اصول سے نہیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور جو تقیہ کی ہیں وہ تقیہ کی، اور جو غلات کی ہیں وہ بھی صحیح نہیں. ٹھیک. تو یہ متشدد اخباری نہیں ہے، معتدل اخباری ہیں. معتدل کہہ گیا صحیح اخباری ہیں یہ، کیونکہ یہ ایک حد تک جانچ پڑتال تو آپ کریں گے نا، کہ آپ ثابت تو کریں گے کہ مصنف سے ہے، امام کے مصنف سے وہ حدیث ہے، یہ تو ثابت کریں گے، اس کے بعد پھر اس پہ عمل ہے. لیکن اگر وہ مصنف ہی ثابت نہ ہو، کہ مصنف یا تو ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو، یا پھر وہ مصنف یعنی مجہول ہو جائے مصنف، یا پھر وہ مصنف غالی نکل ہے، یا پھر وہ مصنف صوفی نکل ہے، یا زندیق نکل ہے، یا ناسبی نکل ہے، تو پھر تو آپ اس کی حدیث نہیں لیں گے، کیونکہ وہ تو کچھ بھی منسوخ کر سکتا ہے. اگر اچھا مگر یہ کہ کسی محدث نے، جو محدث وہ اس حدیث کو لے کے آئے، وہ بتایا کہ بھائی وہ کیوں لائے اس حدیث کو، صحیح، وہ پھر قرینہ دے گا کہ بھائی میرے پاس قرائن تھے، ان سے پتہ چلا یہ حدیث صحیح ہے اس لیے میں نے اس کو لے لیا. صحیح. تب بھی آپ بہرحال اس کے بعد بات کر سکتے ہیں، لیکن تب آپ اطمینان بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں اس نے تحقیق کے بعد ہی لے کے آئے. صحیح. اچھا ایک اور چیز حدیث کی قبول اور رد میں، ایک تو یہ ہم نے غالی اور معتدل میں آپ نے ایک بات کر دی، لیکن اگر ہم اس کو اصولی اور اخباری کے پیرامیٹر میں رکھیں تو پھر کیا بنیادی 2-3 چیز فرق؟ اصولی جو ہے وہ تو پورا جو علم رجال ہے اہل سنت کا وہ لیتے ہیں. ٹھیک. یعنی چین آف ٹرانسمیشن جو ہے پوری ہونی چاہیے، کمپلیٹ ہونی چاہیے، کہیں سے بروکن نہ ہو، اور حالانکہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. اگر کتاب ٹرانسمٹ ہو رہی ہے تو اس میں فرق نہیں پڑے گا. یہ تو اخباریوں اصولیوں کی اتنی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ موٹی سی بات. اب یہ اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو سسٹم رائج ہو چکا ہے، ایک تو ریزن یہ بھی ہے کہ سسٹم ایک مضبوط سسٹم رائج ہو چکا ہے حوزہ علم قم میں اور نجس میں. دوسرا یہ لوگ نکل گئے فلسفے کی طرف، فلسفہ عرفان کی طرف. تیسرا یہ کہ حدیث کا جو کام ہے وہ محنت مانگتا ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو جو ہے وہ مختصر ایک سیٹ آف پرنسپلز مل رہا ہے، تو وہ آپ ظاہر ہے پھر اس پہ جاؤ گے. دوسرا یہ کہ خمس کا جو سسٹم ہے، جب حدیثوں میں آتے ہیں تو خمس پھر مباح ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ حدیث ہی نہیں پڑھنے دیں کسی کو تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ آپ کو دیتا رہے. تو ایک خمس کا جو سسٹم ہے وہ بھی. پھر تیسرا یہ کہ آپ کا حق نہیں رہتا حکم بنانے میں، آپ حکم نہیں دے سکتے، یعنی پہ آپ صرف حکم نقل کر سکتے ہو، لیکن جو ولایت فقیہ کانسیپٹ ہے وہ تو کھڑا اسی پہ ہے کہ آپ حکم دو. تو یہ پھر اختیار آپ سے چلا جاتا ہے. اور پھر خمینی صاحب کے علاوہ بھی جو مجتہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے فقہائی ولی فقیہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حکم دے سکتا ہوں، میں فتویٰ دے سکتا ہوں. اب وہ جو فتویٰ دے گا وہ اپنی عقل سے ہی تو دے گا. پھر جب وہ قرآن و حدیث سے نہیں دے رہا تو کہاں سے دے گا؟ وہ اپنی عقل سے ہی دے گا. تو یہ حق اس کے پاس نہیں رہے گا. جب یہ حق ہی اس کے پاس نہیں رہے گا تو وہ سسٹم پہ کیوں جائے گا جہاں پہ اس کے پاس یہ حق جا رہا ہے، جہاں وہ حکم نہیں دے سکتا، جہاں وہ خمس نہیں لے سکتا، اور جو اسٹیبلش سسٹم بھی نہیں ہے. اب اسٹیبلش یہی ہے تو وہ کیوں جائے گا اس کی طرف؟ تو آبویسلی ان کی طرف ہی رہے گا. اور پھر یہ کہ جب ایک بندہ ایک عرصے تک ایک چیز پڑھتا ہے تو اس کو ویسے ہی اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور جیسے میں نے حدیثیں پڑھی تو مجھے شوق بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں جا کے مجتہدین کے فتاوی دیکھوں، میرا یہ ہوتا ہے حدیثیں دیکھوں میں کہ کیا ہے اس مسئلے میں. لیکن ایک بندہ پڑھا جا رہا ہے 10 سال 15 سال 20 سال ایک ہی فک کو دیے جا رہا ہے، سیٹ آف پرنسپل کو، ابحاث کو، ان کو یا اقوال کو پڑھے جا رہا ہے، تو اس کو اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے، پھر مہارت ہو جاتی ہے اس میں. تو اس وجہ سے بھی وہ اس کو نہیں چھوڑتے. لیکن کچھ علماء ہیں جو کام کر رہے ہیں اس پہ. یعنی وہاں پر یہ ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، طبیعت بن جاتی ہے. تو یہ تو ویسے ہی میں نے غالب کا شعر ادھر غلط جگہ پہ کوٹ کیا، ہو سکتا ہے صحیح جگہ بھی ہو. اچھا ایک تو ہو گیا حدیث کے، میرا یہ ہوتا ہے کہ میں حسن ظن رکھوں، جیسے میں نے ابو حنیفہ کے بارے میں بھی حسن ظن سے کام لیا ہے، خود اس کا شدت سے قائل ہوں. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی نیت صاف ہے، وہ ان کی اپنی تحقیق ہے، وہ ان کو وہاں تک لے آئی. اللہ یہ کہ ہم پہ بالکل ذاتی طور پر ایسا کوئی انکشاف مجھ پہ ہو جائے کہ جس کا کوئی تردید کی کوئی صورت نہ ہو تو میں اپنے لیے کہوں گا یار میں یہ، ورنہ تو علم کا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں پہلے نیت پہ اٹیک کرتے ہیں. یہ غلط، میں کہتا ہوں یہ سب سے آخر میں رکھو بھائی، اگر رکھنا پہلے تو یہ رکھو ہی نہیں. نیت کو تو جاننے والا کہ آپ کے پاس کوئی، ہاں اس کے سارے کرتوت اعمال ان کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں یا آپ کے پاس براہ راست کوئی ایسا ثبوت آ جائے بالکل تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے یہ خیر. اچھا ایک تو حدیث کے، اچھا ایک اور چیز تحریف قرآن کے بارے میں بھی کوئی اخباری اصولی میں شدید کوئی اختلاف ہے یا اب جو اصولی علماء ہیں وہ تعریف کے قائل نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. اخباریوں میں یہ ہے کہ وہ قائل ہیں کیونکہ حدیثیں ہیں. ٹھیک. اور یہ احادیث صرف شیعوں میں نہیں سنت میں بھی ہیں، تو یہ خود کافی ایک ہے کہ تعریف باقاعدہ، یعنی تعریف ان معنوں میں کہ کچھ کمی کی گئی ہے قرآن سے. ٹھیک. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن چینج کر دیا گیا، قرآن میں کچھ کمی کی گئی ہے. دوسرا یہ کہ قرآت وہ نہیں ہے جو اہل بیت کی قرآت رسول اللہ پہ جو نازل ہوئی تھی، اور سبع قرآت کا کانسیپٹ میں تیسرا ترتیب بھی وہ نہیں ہے جو رسول خدا کی ترتیب تھی. لیکن ہم پھر بھی اس قرآن کو ہی لیں گے کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح پڑھو کما یقرؤ الناس، جس طرح لوگ پڑھتے ہیں.
تو جس طرح قرأت آج رائج ہے وہی قرأت صحیح ہے، اسی پہ عمل ہے، اور اسی سے ہم حکم بھی لیں گے، سب اسی سے کریں گے، صحیح. نہیں اپنی کوئی قرأت نہیں لے کے آئیں گے. ٹھیک. اچھا اب یہ بتائیں نا کہ اب موجودہ دور میں اخباری مکتب اب تو بہت کم نظر آتے ہیں. ابھی ایک بندہ مشہور ہوا ہے بس، وہ حسن اللہ یاری، اس کے علاوہ تو میں نے، لیکن وہ کہتے ہیں میں اخباری نہیں ہوں، میں نے ہاں وہ کہتا نہیں ہے لیکن ہے وہ وہی ہے، مطلب بندہ وہی ہے وہ. اچھا اخباری کہیں بھی کہے گا نہیں خود کو اخباری، کیونکہ یہ تخلیق ہم نے بنائی ہے نا اصولی اخباری ہے. پہچان کے تو میرا خیال سے کہنا چاہیے اخباری وہ شیعہ امام کا، یہ تو ہم نے نام دے دیا نا اصولی اخباری کا. اصل میں وہ کیا ہے، وہ امامی ہے، وہ راحوسی ہے، وہ شیعہ ہے، تو وہ تو نہیں کہے گا کبھی. نہیں ابھی جیسے وہ عصفور جو بحرین کا ہے، ہاں بحرین میں ایک صاحب ان کا نام، ان کے بہت اچھا ویب سائٹ ہے عربی میں، یمن میں بھی بہت انہوں نے سارے عربی کی کتابیں سب، ان کا بہت یعنی وہ باقاعدہ اخباری وہ ہے، ہاں باقاعدہ اخباری کا وہ ہے ان کا مکتب، اور وہ اس کا اعلان کرتا ہے اور اس پہ کام بہت اچھا ہے ان کا عربی. پاکستان میں ہمارے ایک معشوق اخباری صاحب ہے ادھر، معشوق اخباری، ہاں وہ کہتے ہیں باقاعدہ انہوں نے اپنا نام کیا، ان کا چینل بھی ہے یوٹیوب پہ، معشوق اخباری. میں نے شاید دیکھا کلین شیپ کلین شیپ ٹائپ. ہاں میں نے ان سے کوشش بھی کی، پاشو صاحب اگر ہماری بات سنیں تو دیکھیں، میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، اب ٹائم دینا ہے میں نے ان سے کہا آپ مجھے ٹائم دو، پاکستان میں ہم ڈھونڈ کے جو ہے نا تھک گئے اخباری، تو آپ اکیلے ہیں جو اپنے نام پہ باقاعدہ لکھتے ہیں. خیر لیکن آپ یعنی آپ کے علم میں اس طرح سے کوئی مکتب کے طور پر یا باقاعدہ اس طرح سے، لیکن ایک دور میں پورا دور ہی یہی تھا. ایک تو دور، ہاں وہ تو حر عاملی تک تو یہی سلسلہ کار ہے. تو بعد میں اور استر آبادی نے باقاعدہ اس کو اخباری کے طور پہ خود کہا. اس ٹائم پہ اصولی آ گئے تھے، علامہ موقع قلی کے بعد سے اصولی آ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کتابیں لکھی نا باقاعدہ الذریعہ الی الاصول، تو کتابیں پوری اس طرح سے لکھی. تو ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم قرآن و حدیث سے پرنسپل ڈرائیو کر لیں. یعنی اصولی مکتب کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بار بار قرآن و حدیث پہ نہ جانا پڑے. صحیح. میں ایک دفعہ محنت کروں اور میں اصول بنا لوں. اب میں ان اصولوں پہ عمل کر رہا ہوں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے میں قرآن و حدیث عمل کر رہا ہوں. پھر بھی مجھے کوئی مسئلہ آئے گا تو میں قرآن و حدیث کی طرف جاؤں گا. تو اصول مکتب کا جو منہج ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کام ہے ہم اصول ڈرائیو کریں، اور اس کے لیے وہ اس حدیث کو ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ علینا للقول اصول وعلیکم التفریق، کہ ہم پر ہے کہ ہم تمہیں اصول دیں، تم پر ہے کہ تم اس کی تفریق کرو. لیکن ہم نے بتایا کہ اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اماموں نے لکھوائیں، نہ کہ کوئی سیٹ آف پرنسپلس کی ہم نے بات کی. اور تفریق سے مراد کیا ہے، ان کی برانچز کرنا، یعنی ان کو آرگنائز کرنا ابواب کی شکل میں، یا ایک طریقے سے ان کو منقسم کرنا، یہ اس سے مراد ہے. نہ یہ کہ آپ کو کوئی سیٹ آف پرنسپلس امام نے دیے ہوں اور ان سے آپ اصول ڈرائیو کر لو اور پھر آپ ان اصولوں پہ چلو، بجائے سے کہ آپ اخبار کی طرف رجوع کرو. صحیح. رجوع آپ نے اخبار کی طرف ہی کرنا ہے، کیونکہ دلیل وہی ہے، دلیل حدیث ہی ہے، دلیل آیت ہی ہے. کوئی بھی آپ چیز ڈرائیو کرو گے تو وہ دلیل نہیں بنے گا میرے لیے. آپ نے وہ دلیل قرآن و حدیث سے دینی ہوگی، تبھی مجھ پہ حجت بنے گا، ادروائز مجھ پہ حجت نہیں بنے گا. وہ آپ کی رائے ہوگی، اور رائے پہ تو ویسے ہی ہمارے عمل منع کیے. صحیح. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز ہے نا، جیسے اگر ہم سنی فرقے میں دیکھتے ہیں نا تو ادھر بھی یہی ہوا نا کہ جب اجتہاد والے آئے، قیاس، پھر چاروں اماموں میں سے امام ابو حنیفہ کا سب سے زیادہ دنیا میں پیروکار پیدا ہوئے، خالص اصولی سنی، مطلب سنیت کو فروغ ہوا. اور پھر باقی فقہا بھی، یعنی شافیوں کے ہاں بھی اسی طرح کا ہو گیا. مالکی اور حنبلی تو میرے خیال سے بہت کم رہ گئے میرا خیال. مالکی ہیں میرے خیال میں یہ مغرب وغیرہ یا افریقہ وغیرہ میں، ہاں لیکن اتنا اس طرح سے یعنی ہم مصر، یہ ترکی، پاکستان، ہندو پاک، شافعی یہاں انڈونیشیا میں بہت، ہاں تو یہ لیکن ان سب کے ہاں یہ ہوا نا کہ انہوں نے وہی فقہی ذخائر اور اسی پہ انہوں نے کیا. پھر اس کے اندر بیچ میں ابن تیمیہ اٹھتے، اگرچہ وہ خود حنبلی المسلک تھے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے اپنا آپ کو اس پہ نہیں رکھا اور انہوں نے حدیث پہ بہت زیادہ زور دیا، جس کے بعد سے اہل حدیث مکتب آتا ہے. تو اب دیکھا جائے تو اہل حدیث مکتب کے خلاف شدید مزاحمت ابھی بھی ہے. ابھی بھی ان کے ہاں باقاعدہ یہ ہے کہ ان کو اہل سنت میں رکھنا ہے یا نہیں، جس کو ہم سلفی مکتب بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن انہوں نے اس شور کے ساتھ حدیث 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 کیا کہ اب خود جو تقلید والے جو حنفی وہ بھی تھوڑا سا دفاعی پوزیشن پہ چلے گئے. یار یہ تو ایک عام آدمی کو تو اگر یہ کہو میرے سے مسئلہ پوچھنا ہے، میں اس کو کہوں گا اچھا تمہارے یہ مسئلے بخاری شریف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بندہ مطمئن ہو جائے گا. اب وہی بندہ ادھر گیا بنوری ٹاؤن یا ادھر، اس نے در مختار فلاں، تو ایک عام آدمی کو سمجھ میں یہ بات آتی ہے یار یہ. تو ادھر اخباری یعنی جو شیعہ دنیا ہے وہاں پر اس طرح کی کوئی آپ کو شخصیت نہیں نظر آ رہی کہ جو اس طرح سے ہو کہ اور لوگ دوبارہ حدیث ائمہ معصومین کی اقوال میں ابھی ذکر کیا، وہ صرف حسن اللہ یاری نظر آیا مجھے. اچھا وہی میں نے ابھی مجھے تعارف ہوا اس سے کوئی ایک آدھ سال پہلے، یعنی جب میں خود بھی اسی ٹریک پہ آ گیا تھا تو پھر میں نے ڈھونڈا تو مجھے ایک نظر آیا. لیکن خیر وہ کافی متشدد آدمی ہے. یعنی آپ کہیں گے وہ متشدد اخباری ہے؟ نہیں وہ متشدد اخباری، مناظر کی تو کمزوری ہوتی ہے نا.
اب جب میرے ساتھ لہری صاحب نے بات کی تو کئی لوگوں نے مجھے کہا لہری صاحب تہذیب سے بات کرتا، تو میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، تو ان کے سامنے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ ان کو وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس نے اسی طرح جب انہوں نے جواب دینا. اب میرے ان کا 3 پروگرام ہوا ہے، تینوں میں بالکل، یعنی میں تو طالب علم بن کے گیا نا، سیکھنے گیا، میں کوئی مناظر تھا بھی نہیں، نہ میں نے بن کے جانا تھا، تو بالکل انہوں نے صحیح بہت مناظرہ کلچر مجھے تھوڑا، ہاں وہ مناظرے کی مجبوری ہے میرا خیال سے. مناظر جو ہے نا وہ اگلا بھی ایسے ہی ٹکراتے ہیں ان کو اصل. لیکن مناظرے میں یہ ہے کہ اس میں آپ جیتنے بیٹھے ہوتے ہیں، یہی مناظرہ تو مقصد یہ ہے نا، مکالمے میں ہوتا ہے کہ چلو افہام تفہیم ہو جائے. خیر اچھا ایک اور چیز بس آخری میں اس پہ آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ یہ جو باقی 1-2 موضوع نا وہ میرے خیال سے بہت لمبا ہو گیا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ طالب علم کے طور پر آپ کا کیا مشاہدہ ہے، مجھے تھوڑا سا اس پہ لگتا ہے، یعنی جس طرح پھر مراجعین کا پورا سیٹ اپ سب کچھ بن گیا اور ایک اس کے پورے سیٹ اپ کے ساتھ پھر اتحاد اور اس کے نام پہ انہوں نے بہت سی چیزوں پہ مجھے لگتا ہے کمپرومائز کیا، جو آج سے 20-25 سال پہلے والا شیعہ کو بھی یاد ہوگا کہ یار یہ بہت زیادہ. انقلاب اسلامی سے پہلے اس طرح نہیں تھا. ہاں انقلاب اسلامی سے پہلے بھی حالانکہ تقریب بین المذاہب کے جو ادارے تھے وہ پہلے بروجردی وغیرہ کے دور میں بنے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی بات ہوئی تھی، لیکن اس میں وہ تقریب کے قائل تھے، وہ بھی مطلب وہ اتحاد کے قائل نہیں تھے. وہ ہاں تقریب بین المذاہب، پھر اس کے اندر یہ تھا کہ چلو کچھ اتنے زیادہ وہ جو ایک شیعہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے نظر آنے والے کچھ رسوم یا کچھ اعمال ایسے تھے جس پہ شاید اس وقت اس طرح سے رسول و رسائل کے انتظامات بھی نہیں تھے یا اس وجہ سے بھی، لیکن گزشتہ 25-30-40 سال میں یہ چیز آپ کو لگتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو آپ نے روک لگانے کی کوشش کی فتویٰ وغیرہ کی وجہ سے، تو اس سے شیعوں میں ایک رجحان آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تھوڑا سا رد عمل آ رہا ہو کہ بھئی یہ کیا یار تم تو ساری چیزوں کو. اچھا بعض جگہوں پہ عوام بھی غلط ہے، بعض جگہوں پہ وہ صحیح ہوتے ہیں، کہ مثلا جو وزاداری کچھ رسومات ہیں اس کے لیے کچھ انہوں نے کہا تو وہ مجھے صحیح لگے ان کے موقع اس حوالے سے، کیونکہ میرے پاس حدیثیں تھیں اس سے وہ نئی سائنس بنا رہی تھی جو چیزیں رسومات کچھ رائج ہیں. میں موٹی سی مثال لے لوں، تدبیر خونی ماتم، تو خونی ماتم پہ جو مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے تو ان کا فتویٰ صحیح ہے، کیونکہ ہمارے پاس احادیث ہیں، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کوئی طریقہ کلچر ہمارا رہا ہو. لیکن کچھ معاملات پہ یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ حرام ہے، مثلا کچھ لوگوں کو کچھ کہنا یہ تبرہ پہ، چلو ہم آ جاتے ہیں تبرہ پہ، وہ یہ حرام ہے. اب یہ ہمارے یہاں جو اصل کانسیپٹ ہے اس کا وہ تقیہ ہے، بعنوان تقیہ آپ کچھ نہ کہیں، اور سب سے بہتر اوپینین یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھی نہ کہیں برا بھی نہ کہیں، خاموش نہ اس کے بارے میں. خود ہماری جو کتابیں ہیں مثلا تذکرۃ الاطہار ہے، ایک الارشاد جو ہے شیخ مفید کی ہے، دوسری کتابیں ان میں جو مخالفین ہیں ان کا بہت کم ذکر ملتا ہے، نہ ہونے کے برابر. ایکچوئل میں بھی جو مخالفین پر تو شدید بھی ملتا ہے، ہاں لیکن بہت کم ملتا ہے. مثلا ان کی بات بہت کم ہوئی ہے، تھوڑی بات ہوئی ہے ان کی، اصل بات وہ ائمہ کی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا کہیں ذکر آیا تھا ان کا. تو خیر میں تبرہ ایکچوئل میں یہی ہے کہ آپ انہیں بالکل ہی ان سے اعلان برات کرنا، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. ہم رسول اللہ کے بعد ہمارا یہ سسٹم ہے، امام علی ہیں ان کے جانشین ہیں، ہمیں تعلق ہی نہیں ہے. آپ کسی کو بھی لاتے رہو سامنے، ہم اس کو نہ، ہم اس کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا اس سے، نہ آپ اسے اچھا کہو نہ آپ اسے برا کہو. تو یہ ایک بیٹر پوزیشن ہے. باقی آپ برا تو ظاہر ہے کہو گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ تقیہ کا جو آپشن ہے وہ موجود ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے شیعہ آج کل کے نوجوانوں میں یا جو تھوڑا سا ان چیزوں کو پڑھا سنا، آگے پیچھے چیزیں بھی دیکھی، خاص طور سوشل میڈیا، اس کے بعد ہر چیز کھل گئی، ہر بندے کے دسترس میں چیزیں آ گئی، تو اب تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 15-20-25 سال کے مقابلے پہ اب لوگوں کا رجحان حدیث اب یہ کہ ابھی بھی مشکل ہوگی اور ٹائم لگے گا اس میں، کیونکہ ہمارے یہاں حدیثیں زیادہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہیں. اہل سنت میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ ان کی تقریباً ساری کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں، حالانکہ وہاں بھی شروع میں مخالفت ہوئی تھی، لیکن ان کے یہاں ٹرانسلیشن ہوئی ہیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی. ہمارے یہاں کے بہت تھوڑی بہت کتابیں ہیں جو مصادر اولی ہیں، تھوڑی بہت ہیں جو ٹرانسلیٹ ہوئی بھی ہیں، باقی تو عربی میں ہی ہیں. تو عربی کا رجحان نہیں ہے ہمارے یہاں اتنا، خود جو علماء ہیں ان کی بھی عربی اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں ٹائم لگے گا. صحیح، لیکن یہ ہو جائے گا. تو صحیح عام بندے کے لیے میرا یہی ہے کہ وہ قرآن پڑھے، اس کو ٹرانسلیشن اس کو مل جائیں گی، اور الکافی پڑھے، اس پہ رلائے کریں بس، تو اس کی ذمہ داری ہو جائے گی پوری. صحیح. پھر جو نہیں سمجھ میں آتا اس کے لیے عالم سے پوچھے کہ حدیث میں کیا ہے، حدیث میں کیا پوچھے. تو جب وہ پوچھیں گے تو اب پڑھنا پڑے گا نا اس کو. جب آپ ہی نہیں پوچھو گے اس سے، آپ اس کی بات مان کے بیٹھ جاؤ گے تو وہ بھی تو پھر نہیں نا دقت کرے گا. لیکن اگر لوگ سوال کریں گے، زیادہ سوال کریں گے، حدیث مانگیں گے، تو وہ ایونچولی مجبور ہو جائیں گے حدیث دینے پہ. جیسے کچھ مناظروں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بالآخر وسائل الشیعہ سے کوئی حدیث لے آتا ہے، تو یہ مانگو گے تو دے گا نا وہ. بالکل ایسے ہی. چلے ایسے طرح سے بہت لمبی بات ہوئی، لیکن چلو آخر میں ایک سوال اور میں آپ سے ناجائز فائدہ لے رہا ہوں، آپ نے مجھے منع بھی تک نہیں کیا تو ٹائم کی وجہ سے، باپ کی طرف سے کوئی نہیں. آپ تھوڑا سا اپنا بھی کوئی سفر بتائیں نا کہ یہ کیا ہوا، آپ کہاں سے چلے کہاں پہنچے. میں نے کہا کہ چلو یہ پوچھ لیتا ہوں. میری شروعات تو جب میں پڑھنا شروع کیا تھا تو قرآن سے شروعات ہوئی تھی. اچھا، یعنی آپ پیدائشی شیعہ اثنا عشری؟ بالکل پیدائشی شیعہ، خاندانی کنورٹ وغیرہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہوگی. ٹھیک. تو شروعات ہوئی تھی قرآن سے. قرآن میں اہل بیت کہاں ہیں، تو قرآن میں اہل بیت کہاں ہیں سے شروعات ہوئی تھی کہ قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں. سفر آگے بڑھا، پھر
شیعہ اعتقادات کیا ہیں، سنت اعتقادات کیا ہیں، پھر یہ آیا تو پھر جو اعتقاد کی کتاب ہیں وہ دیکھیں. اچھا، میرے سفر میں یہ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کے کاموں کو کم دیکھا ہے، یعنی علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کم دیکھی ہیں. میرا یہ رہا ہے کہ مصادر اولیہ میں براہ راست متون کا مطالعہ، یعنی الکافی میں کیا لکھا ہے، بخاری میں کیا لکھا ہے، مسلم میں کیا لکھا ہے. مجھے سے سروکار نہیں ہے آج کے مولوی نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں، اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ کے بارے میں پتہ بھی نہیں، کم کے بارے میں پتہ ہے. وہ بھی اس ویسے کی نظر سے گزر گیا تو پتہ ہے. مینلی مجھے پتہ ہے کہ حدیث میں کیا لکھا ہے. وہ کمپیریزن کیا تو مجھے جو کنونسنگ لگا وہ مکتبہ اہل بیت ہی لگا. یعنی میرے سفر میں مجھے کنونسنگ اہل بیت کا مکتب ہی رہا، کیونکہ رسول خدا سے بے تحاشا احادیث تھیں کہ جہاں پر انہوں نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا ہے. جب قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا ہے تو آٹومیٹکلی شرعی حجت انہیں کی بن جاتی ہے. صحیح، یعنی قرآن کی بن جاتی ہے اور اہل بیت کی بن جاتی ہے کہ سنت آپ کس سے لوگے، سنت آپ اہل بیت سے لوگے. قرآن تو باقاعدہ اپنی جگہ موجود ہے. پھر آگے اسی دوران میں پھر حدیث پہ مطالعہ جب معین ہو گیا کہ بھئی مکتبہ اہل بیت صحیح ہے، تو پھر تو آپ کس کی تقلید میں تھے؟ شروع میں تقلید میں تھا خامنہی صاحب کی. اچھا، تو اور جب انقلابی شروعات ہوئی نظریات تھی کیا تھے آپ اس کے ٹائم ساتھ؟ میرا حدیث پہ بھی کام تھا، اس ٹائم سے قرآن پہ ہی مطالعہ چل رہا تھا اور بخاری وغیرہ پہ کچھ کام تھا اور اصول کافی کے حد تک. تو اس ٹائم میں جو ہے وہ ان کی تقلید میں تھا خامنہی صاحب کی. بٹ خامنہی صاحب میں ایک بڑا مسئلہ ہے ان کی توضیح ہے ہی نہیں. اب تو آ گئی میں نہیں، وہ توضیح نہیں ہے نا. اچھا، وہ استفتاء ہے ان کا، اس کو سوال ہٹا کے جواب ایک جگہ کر دیا انہوں نے. اچھا، وہ سوال ہٹا دیا ان کا، مینلی استفتاء ہی ہے. اور وہ کہتے ہیں خمینی کی توضیح پہ عمل ہوگا، اور جو جہاں پہ اختلاف ہو وہاں پہ میرے بھی. آپ کو پتہ کیسے چلے گا خمینی سے کہاں اختلاف کیا آپ نے؟ خمینی کی توضیح میں تو کہیں نہیں میں لکھا. تو دیکھا توضیح نہیں ہے. جی توضیح ہے، وہ سوال ہٹا کے جواب ایک جگہ کر دیا. اچھا، وہ استفتاء ہی ہے ان کا، وہ کوئی آرگنائز توضیح کیا نہیں. فرق ہے توضیح استفتاء؟ توضیح میں ان کی توضیح اور ثانی کی توضیح آپ سامنے رکھ لیں. اور سائیں صاحب کی توضیح باقاعدہ ایک آرگنائز مسائل ہیں، اس میں ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہیں اور باقاعدہ عبادات سے شروع ہو گئے معاملات پہ آئیں گے. خامنہی میں متفرق ملے گا. اچھا، اس طرح کا کوئی پراپر نظام. تو آپ پہلے امام خامنہی، میں تو ابھی معاملہ استعمال کر رہا ہوں بھائی، دیکھو یہ اس ٹائم تو ہم بھی ظاہر ہے اس پہ قائل تھے. لیکن پھر میرا یہ تھا کہ جب حدیث اصول کافی میں نے پڑھی اور بخاری مسلم میں دیکھی تو حدیث سے مجھے سمجھ میں آنے لگی. پھر میں نے یہ بھی پتہ کیا کہ حدیث کی اقسام کیا ہوتی ہیں، حسن کیا ہے، قوی کیا ہے، صحیح کیا ہے، تواتر کیا ہے، مرفوع کیا ہے. اس کو بھی دیکھا، رجال کو بھی دیکھا. ساری پھر لٹریچر پڑھنا شروع کیا. مرتضیٰ مطہری کا بھی لٹریچر پڑھا کہ اصول فقہ کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے، مختصراً کیا لکھا ہے. پھر تھوڑا جدید اصل شیعہ و اصول شیعہ اس پہ گیا. وہ اس طرح کر کے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی گئی. پھر میرا یہ تھا کہ اجتہاد جو تقلید ہے اس کے بارے میں میرے سامنے سے جب حدیثیں گزری، کیونکہ اصول کافی میں میرا کام چل رہا تھا، اصول کافی میں ہی اس کے بارے میں حدیث ہے، تو مجھے ہضم نہیں ہوا وہ. تو پھر میں نے تقلید کو باقاعدہ اس کا مطالعہ کیا کہ یہ ثابت کہاں سے ہے. تو مجھ پہ یہ آیا ہوا کہ جو دلائل ہیں ان کے پاس اس سے ثابت نہیں ہوتا. اور اخبار سمجھنا آسان ہے اور اس کے فتوے سمجھے جائیں. فتوے سے زیادہ کریڈیبل اخبار ہیں، کیونکہ فتویٰ آج کا مجتہد ہے وہ بات کر رہا ہے. ہمارے یہاں میت کی تقلید بھی نہیں ہوتی نا، مردہ کی تقلید نہیں ہوتی، زندہ مجتہد کی ہوتی ہے. اب آج کے زمانے میں ایک بندہ بات کر رہا ہے اور ایک وہ بندے نے حدیثیں نقل کی ہیں جو غیبت صغریٰ کا عالم دین ہے. تو میری زیادہ کریڈیبل وہ ہے جو روایتیں وہ لے کے آئے، اس کی روایتیں کریڈیبل ہیں. اب یہاں پہ میرے پاس روایتیں تو ہیں نہیں، یہاں پہ میرے پاس بندے کے اقوال ہیں، تو اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. بھلے ہی صحیح بات کر رہا ہو لیکن میں کیسے مان لوں یہ صحیح بات کر رہا ہے. تو پھر میں نے جو ہے وہ اپنا جو منہج تھا وہ تھوڑا الگ کر لیا کہ بھائی میں اب حدیث پہ ڈائریکٹ عمل کروں گا. اور میں نے وسائل الشیعہ پہ اٹھائی. لیکن وسائل الشیعہ کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ آپ کے پاس اصول اربعہ بھی آ گئی اور جو 16 اصول ان کے پاس تھے وہ بھی آ گئے ایک ہی وقت میں. اور پھر بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو مصدر وسائل پہ آپ چلے جائیں گے. وسائل الشیعہ میں مکمل اصول اربعہ کمپلیٹ ہے اس میں. بالکل صحیح، ہو بہو وسائل الشیعہ. ہاں، اور آپ کو اب تو جو ہے میرے پاس اپلیکیشن میں بھی ہے تو اس میں تو مارکنگ بھی ہوئی بھی کہاں سے کون سی حدیث صحیح. اچھا، تو اصول وسائل الشیعہ مور دین انف، یعنی الکافی اس کے بعد میں وسائل الشیعہ مینلی دیکھتا ہوں. کبھی الفقی بھی دیکھ لیتا ہوں. تہذیب استفسار پہ میں زیادہ تو میرے پاس پڑھی بھی نہیں ہے، وہ میں نے نہیں دیکھی. الوافی اور اس میں پھر کیا فرق ہے؟ الوافی میں صرف اصول اربعہ ہیں بس، اور اس میں اصول اربعہ کے ساتھ تھوڑا بہت، اس میں اصول اربعہ کے ساتھ مزید اصول بھی ہیں. ٹھیک. اور لیکن اس میں اصول کافی نہیں ملے گی آپ کو. اس میں فروع کافی یہ چونکہ وہ فقہی انداز فقہ. تو یہ ہے کہ اصول الکافی ہے، الکافی کے بعد فقی کے ساتھ میں وسائل الشیعہ پہ زیادہ رائے کرتا ہوں. جو مسائل آتے ہیں وہ اس میں جاتا ہوں، اس میں دیکھتا ہوں اور ہر مسئلہ ملتا ہے. مجھے ابھی تک ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں پیش آیا. جدید مسائل سے بھی ہماری بات ہوئی تو مجھے ایسا کوئی بھی ابھی تک مسئلہ پیش نہیں آیا جو مجھے حدیث میں یا آیت میں نہ ملا. تو مجھے مل جاتا ہے. اس لیے مجھ سے کوئی پوچھتا بھی ہے تو میں اس کو باقاعدہ پہ ریفرنس کوٹ کر دیتا ہوں کہ فلاں حدیث ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں کوئی مسئلے میں بات کرتا ہوں حدیث لے کے آیا ہوں. اور بھائی میں اسی سے تو آپ سے زیادہ وہ میں نے کہہ رہی بندہ کدھر نکل آیا بھی کیونکہ میرا تجربہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا اس طرح. جن کی بات ہی یقین مانے. اور میرے پاس سرچ انجن بھی ہے جامع الحدیث کا. تو اس میں یہ کہ کسی مسئلے مجھے حدیث چاہیے ہوتی تو میں بس ڈالتا ہوں نا، اس کو ساری تقریباً مساجد کھل جاتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں مقصد میں حدیث آئی. مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں یہ ہے کہ عربی میں ہی ہوتی ہوں تو تھوڑا ٹرانسلیشن میں کبھی دقت ہوتی ہے تو القاموس سے استفادہ کرتا ہوں، یا پھر اپنے ایک استاد ہیں تقی صابری صاحب، کبھی ان کو بھیج دی حدیث کے بھی اس کا. تقی صابری صاحب آپ کے استاد ہیں؟ جی عربی اس طرح نہیں باقاعدہ استاد نہیں ہے لیکن ایک وقت ان کے ساتھ گزارے. اچھا. وہ جب قرآن فہمی کا جب ہمارے یہاں سلسلہ کار ہوا تھا تو انہوں نے اپنے جگہ پہ مجھے کلاسز لینے کو کہا تھا.
تو جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ میں نے قرآن فہمی وغیرہ یعنی عربی کی کچھ کیا ہوا، تو انہوں نے مجھے پھر کتاب دی عبدالستار خان کی، بھائی اس سے تم عربی کے قاعدے باقاعدہ سیکھو. تو جو ہے نا عبدالستار خان کی جو کتاب ہے عربی کا معلم، پھر میں نے پڑھی اور 3 جلدیں میں نے اس کی کمپلیٹ کی ہوئی. 4تھی جلد میرے وقت نہیں ملا تو میں نے پوری نہیں پڑھی ہوئی، اس کو صرف نظر کی ہوئی. تو اس سے میرے عربی قواعد پھر اسٹرانگ ہو گئے کہ ٹرانسلیشن کیا تھا. کبھی میں عمرہ کرنے بھی گیا تھا تو وہاں پہ بھی کبھی ضرورت پڑ گئی بیچ بیچ میں کہ عربی میں بات کو تو گزارے لائک اس کے لیے گرامر ایسا ہی ہے. تو مینلی جو عربی کی جو میری جو تعلیم آئی وہ اس طرح آئی کہ ٹرانسلیشن کیا ہے کہ ابھی میں حدیث دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ لیتا ہوں، جو پھر مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس کے لیے میں القاموس کی طرف جاتا ہوں اور پھر ان سے اس کا مطلب نکال لیتا ہوں کہ کیا مطالب لیے گئے ہیں اور یہاں کا کانٹیکس میں کون سا مطلب سوٹ کر رہا ہے، تو وہ پھر اس کو لے کے کمپلیٹ کر لیتا ہوں. بہت خوب. اور کہ ٹرانسلیشن مجھے مل جاتی ہے اتفاقاً ہوئی بھی تو میں پہلے اس کو دیکھتا ہوں صحیح، یا اپنی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ کراس ویریفائی ہو جائے. تو ابھی آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ تقلید اہل مجھے بیت کی اس میں نہیں پڑھی، اور مطلب یہ کہ حدیث وغیرہ معصورات سب کو سامنے رکھے تو مکتب اہل بیت میں تقلید نہیں ہے. جس معنوں میں آج ظاہر اس معنی میں ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک، رجوع ہے تقلید نہیں ہے. رجوع تو حقیقت ہے نا، تو اس کے بنا تو گزارا نہیں ہے، لیکن رجوع کیا ہے؟ بقدر اطمینان بقدر دلیل ہے. یار دلیل بہت خوب. بس یہ دیکھنا بہت اچھی سی وضاحت یہ ہو گئی. اور کیونکہ میں نے کچھ مناظرے بھی اس طرح سنے ہیں، کچھ پڑھنے کی کوشش کی تو اس میں بہت سے کچھ چیزیں اس طرح سے نہیں، مجھے تو ایسا لگا، میرے سننے والوں کو مجھے نہیں پتا کہ زیدی صاحب جس خوبصورتی کے ساتھ سب چیزوں کو کھول کے بیان کیا. تو ابھی یعنی ابھی تک آپ اس تحقیق کے بعد یہاں پہنچے کہ تقلید نہیں تھا. ٹھیک. اچھا ایک چیز جو میں سوری یار میں تم سے ایک ایک کر کے پھر وہ ٹائم لے لیتا ہوں. یہ حالانکہ بیچ میں اس سے بات ہوئی لیکن میں نے کہا ہمارے سننے والا فوراً کہتے یار تم نے یہ والا سوال کیوں نہیں. حالانکہ بہت سے سوالات ہوتے ہیں، ٹائم کا بھی ہوتے ہیں بہت سے مسئلے، لیکن چلو ایک پوچھ لیتا ہوں. یہ لوگ کہیں گے نیچے کہ بھائی مجتہدین بھی تو احادیث سے، یہ میں نے 2-3 بار آپ سے بیچ میں پوچھا، ان کی جو توضیح وغیرہ ہے تو اس میں وہ حدیث اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کے نہیں ہوتی. اگر اس کے پاس ہے بھی، اولاً تو بعض مسائل ایسے ہیں جو چلے آ رہے ہیں سالوں سے، تو وہ تو سب کو نون ہے، وہ آپ دیکھیں گے بھی تو توضیح میں بھی آپ کو چینج نہیں ملیں گے، حدیثیں بھی ان کی مل جائیں گی. لیکن جو جزوی مسائل ہیں ان میں یہ کہ آپ خود دیکھ لیں سب کی آراء مختلف ہے. وہ کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ وہ بنیادی طور پہ حدیث پہ بیس نہیں کرتی، وہ اصول فقہ پہ بیس کرتی ہے. یہ فرق ہے. تو اب کیونکہ وہ اصول فقہ پہ چل رہے ہیں، خبر ان کے پاس نہیں ہے تو وہ غلط ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کیونکہ تقلید میں تو آپ کو حق ہی نہیں اس کو غلط کہنے کا. صحیح. رجوع میں کیا ہے یا حدیث ڈائریکٹ دیکھنے میں کیا ہے؟ رجوع میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ حدیث ڈائریکٹ پڑھ بھی ہے تب بھی آپ مراجعہ ہی کر رہے ہو نا کتاب سے. اس میں کیا کہ دلیل آپ کے سامنے ہے کہ بھائی یہ خبر ہے امام معصوم کی، یہ حدیث ان سے وارد ہوئی ہے، اس میں یہ ہے. تو اب جو بھی نتیجہ ہوگا آپ کے سامنے ہوگا. اس میں یہ کہ ایک تو یہ کہ فرد نے بہت سے مسائل اصول سے ڈرائیو کیے، دوسرا یہ کہ آپ کو دلیل معلوم ہی نہیں ہے، تیسرا یہ کہ آپ ایک کی حد تک رہ گئے. آپ اگر اسی مسئلے میں کسی اور مجتہد نے کچھ اور کہا آپ لے ہی نہیں سکتے اس کی بات، کیونکہ آپ اس کی تقلید میں ہو. دوسرا آپ لوگے بھی تو کس بنیاد پہ؟ کیونکہ دونوں کی دلیلیں آپ کو نہیں معلوم، نہ اس کی معلوم ہے نہ اس کی معلوم ہے. دونوں ہی صحیح ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کیونکہ اس پہ ہو تو آپ اس پہ رہو گے، آپ جو ہے وہ عدول نہیں کر سکتے اس میں سے. بہت رجوع میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ساری احادیث موجود ہیں. آپ الکافی میں آپ نے دیکھا آپ کو اس مسئلے کی حدیث الکافی میں نہیں ملی سپوز، لیکن مسائل میں تو ملے گی، اس میں بھی نہیں ملی تو مستدرک میں ملے گی، وہاں بھی نہیں ملی تو بہار میں تو لازماً ملے گی. پھر آپ بہار میں ملی تو آپ تحقیق کر لو گے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے کیا ہے، پھر آپ عمل کر لو گے. لیکن تقلید میں آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اور علماء بھی آپ کو دلیل نہیں دیتے، وہ بھی آپ کو فتویٰ ہی نقل کرتے ہیں. جہاں وہ فتویٰ نقل کر رہے ہیں وہاں وہ خبر نقل کر دیں، محنت تو ایک ہی جتنی لگے گی. خبر نقل کرنے میں زیادہ کریڈیبلٹی بھی ہے کہ میرے پاس دلیل ہے امام معصوم سے. بہت اچھا. یعنی فرد پہ اعتبار کرنے سے بہتر ہے کہ میں قرآن و سنت پہ اعتبار کروں. بس اس پہ وہی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ تم پانی پی لے تھوڑا سا شاید گلے میں، کہ آپ خود نہیں سمجھ سکتے. وہ ڈاکٹر خضر یاسین صاحب ہمارے وہ کہتے ہیں تم 20 جلدوں میں تفسیریں پڑھ رہے ہو، اس طرح نہیں، وہ ایک جلد کے قرآن کی پڑھ وہی صاحب براہ راست پڑھ لو. تو وہ کہہ رہے ان 30 جلدوں کو سمجھنے کے لیے تو آپ نے پوری زبان اور یہ سارا کچھ سیکھ لیا. اچھا قرآن کا بھی یہی ہے کہ وہ مطلب آپ اس کا بولو جو ائمہ اہل بیت نے دیا. بالکل بالکل. یعنی اس کے لیے بھی آپ کو اخبار کی طرف ہی جانا پڑے گا. بالکل ایسا ہی. اگر میں خود سے تفسیر کر بھی نہ ہوں تو پھر اس کا تو ثقلین کی بات کی. بالکل ثقلین. اور یہ دونوں کیا ہے وہ الگ لن یتفرقا، بالکل، کہ ان دونوں کو جدا نہیں ہونا یا نہیں. اور پھر مل جاتی ہیں احادیث، آیات کی تفسیر میں احادیث مل جاتی ہیں. ہاں میں تو بالخصوص مل جاتی. بالکل ایسا ہی. نہیں بھائی زیدی صاحب بہت مزہ آیا، بہت میں نے آپ سے آج کی نشست میں بہت سے ایسے سوالات مسائل اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو بہت زیادہ میرے لیے تو وضاحت کے باعث بنی. اور امید ہے ہمارے سننے والوں کو بھی. ہم انشاءاللہ آئندہ کچھ خاص موضوعات پر، اور یہ جو 2 چیز میں نے شروع میں کہی تھی وہ ہمارے سے آج تو گفتگو کچھ تھوڑی بہت بات ہوئی ضمنی لیکن تفصیل سے نہیں، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم لوں گا. اور پھر مزید یہ حدیث اور اس سے متعلقہ کچھ سوالات یا کچھ میرے موضوعات ہیں اس پہ بھی میں انشاءاللہ زیدی صاحب سے ضرور ٹائم لوں گا. ماشاءاللہ سے کم عمری میں انہوں نے سارا کچھ کیا، محنت کی، خود سے ہی سفر طے کیا. بھئی یہ کمال کی بات ہے یار. باقی اختلاف کمال انسان کا ہے
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معصوم ہو گیا. اس سے آپ نے مجھے ہر ایک کو اختلاف اور اتفاق کا حق حاصل ہے. اپنی رائے کا، اپنی تنقید کا جو بھی ہے وہ آپ شائستگی کے ساتھ پیش کریں. خاص طور پر میرے مہمان کے لیے میرے ساتھ کرنے کے لیے شائستگی کی ضرورت نہیں، وہ آپ جس طرح کرنا چاہیں. خدا حافظ.